کیا میں اندر آ جاؤں؟ اس کی خوبصورت سیکرٹری نے دروازے پہ کھڑے ہو کر اجازت مانگی۔ آئے مس لیلا، اس نے مصروف انداز میں جواب دیا، اور لیلا اس کی زبان سے اپنا نام سن کر خوش ہو گئی۔ آج صبح 10 بجے مسٹر اوہد کے ساتھ آپ کی میٹنگ ہے، اور وہ صرف آپ کو اپنے نئے ایڈ میں کاسٹ کرنا چاہتے ہیں۔ اسی سلسلے میں آپ سے ملاقات کرنا چاہتے تھے تو آپ کی موم، میرا مطلب ہے مس تانیہ، نے آپ کے ساتھ ان کی میٹنگ فکس کر دی ہے، جبکہ امریکہ میں آپ کا گھر بھی کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ اس کی تصویریں بھی آ چکی ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں۔ اس نے لیپ ٹاپ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، اور سر یہ فائل مس تانیہ نے آپ کی طرف بھجوائی ہے، وہ چاہتی ہیں کہ آپ یہ اسکرپٹ پڑھ کر یہ فلم سائن کریں۔ کہنے کو ہادی ہاشم کے پاس فلم انڈسٹری میں بنا بنایا ہوا بیک گراؤنڈ موجود تھا، لیکن پھر بھی اپنی محنت اور دل لگی سے اس نے 6 سال میں اپنا بڑا نام بنا لیا تھا۔ اس نے فلموں میں آنے کے لیے دھکے نہ کھائے تھے اور نہ ہی بہت زیادہ پاپڑ بیلے تھے، بلکہ فلم انڈسٹری میں لانے کے لیے اس کی ماں نے اس کے ترلے کیے تھے، کیونکہ وہ عورت اسے اس کے باپ دادا سے الگ کرنا چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ان لوگوں سے کوئی بھی تعلق قائم کرے، لیکن ہادی اپنے ماں باپ دونوں سے ہی بہت محبت کرتا تھا۔ وہ ان دونوں کے ساتھ رہنا چاہتا تھا۔ ہادی صرف 6 ماہ کا تھا جب اس کے ماں باپ کا طلاق ہو گیا۔ تانیہ ایک بہت بڑی فلم ڈائریکٹر تھیں اور اس نے اپنی مرضی سے عادل ہاشم کے ساتھ شادی کی تھی، لیکن ان کے گھر کے سربراہ یعنی بابا صاحب نے ان کو فلم انڈسٹری میں ہونے کی وجہ سے قبول نہ کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ فلم انڈسٹری ایک گندی جگہ ہے اور یہاں غلط طریقے سے ہی اپنا نام کمایا جا سکتا ہے، اور وہ فلم انڈسٹری سے تعلق رکھنے والی کسی بھی لڑکی کو اپنے گھر کی بہو نہیں بنائیں گے، اور نہ ہی اپنے گھر میں سے کسی کو اس گندی جگہ پر قدم رکھنے دیں گے۔ ہادی ابھی چند دن کا ہی تھا کہ ایک دن بابا صاحب کو ہارٹ اٹیک ہوا، جس کی وجہ سے عادل ہاشم گھر واپس آ گئے۔ بابا صاحب نے اپنی محبتوں کا واسطہ دے دے کر تانیہ کو عادل سے طلاق دلوا دی۔ ان کے صرف 2 ہی بیٹے اور ایک بیٹی تھی۔ بڑا بیٹا عادل، جن کی پہلی شادی تانیہ سے ہوئی تھی، ان میں سے ان کا ایک بیٹا تھا ہادی، جبکہ دوسری شادی سے انہیں کوئی اولاد نہ ہوئی۔ ہادی چند ماہ کا ہی تھا جب انہوں نے تانیہ پہ کیس کروا دیا، لیکن ہادی کے چھوٹے ہونے کی وجہ سے اسے ماں کے حوالے کر دیا گیا۔ عادل کو ہادی سے ملنے کی اجازت صرف ہفتے میں 1 دن کی تھی۔ تانیہ ایک مصروف ڈائریکٹر ہونے کی وجہ سے ہادی کو زیادہ وقت نہ دے پاتی، لیکن عادل جب ہفتے میں ایک بار اسے اپنے ساتھ لے کر آتا تو سب اسے بہت محبت سے پیش آتے۔ ہادی کا دل چاہتا کہ وہ اپنے دادا کے گھر ہی رہ جائے۔ عادل کی بیوی رشیدہ ایک بہت اچھی عورت تھی، لیکن افسوس وہ کبھی ماں نہیں بن سکتی تھی، اس لیے ہادی جب بھی ان لوگوں سے ملنے آتا تو وہ ہادی کو اپنے بچے سے کم نہ سمجھتی۔ ہادی انہیں امی کہہ کر پکارتا تھا، جبکہ تانیہ کو وہ موم بلاتا تھا۔ تانیہ کو ان لوگوں کا ہادی کے ساتھ اتنا اٹیچ ہونا ہرگز پسند نہیں تھا، اس لیے ہادی 7 سال کا ہی تھا جب تانیہ اور ہادی امریکہ چلے گئے۔ اس بات پر بھی بہت ہنگامہ مچا، لیکن تانیہ ایک سیلیبریٹی تھیں، اس نے سب کچھ ہینڈل کر لیا۔ 15 سال کی عمر میں ہادی واپس پاکستان آیا اور ایک بار پھر سے کیس چل پڑا۔ اس بار جب ہادی سے پوچھا گیا کہ وہ ماں باپ میں سے کس کے ساتھ رہنا چاہتا ہے تو اس کا جواب تھا کہ وہ دونوں کے ساتھ رہے گا۔ اس کے بیان کی بنا پر ہادی کو ایک ہفتہ ماں کی طرف اور دوسرے ہفتے باپ کی طرف دیا گیا۔ بابا صاحب کے دوسرے بیٹے بلال کی 2 بیٹیاں تھیں، بڑی بیٹی حورین، اس سے 4 سال چھوٹی ہانیہ، جبکہ ان کی پھوپھو سکینہ کی ایک بیٹی اور ایک بیٹا تھا۔ اس طرح ہادی ہاشم خاندان کا اکلوتا وارث بن گیا۔ 15 سال کی عمر میں جب ہادی پہلی بار اپنے دادا کے گھر آیا تو 6 سال کی ایک چھوٹی سی پری نے آئی ہیٹ یو کہہ کر اس کا ویلکم کیا۔ منہ کے ڈیزائن بناتے ہوئے، ہاتھ میں اپنے سائز سے بڑا ٹیڈی پکڑے ہوئے وہ اس کو آئی ہیٹ یو بولتی بہت پیاری لگی، لیکن جب آئی ہیٹ یو کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ اس پیاری سی معصوم سی ڈول کو آج پہلی دفعہ ڈانٹا گیا ہے، اور اس ڈانٹ کی وجہ یہ تھی کہ ہادی کے لائے گئے کپڑوں پر حورین آپی کی انک گرا دی، اور اس معصوم ڈول کو زندگی میں پہلی بار ڈانٹ پڑ گئی۔ ہادی کی وجہ سے پڑنے والی ڈانٹ پر بہت غصہ تھا، تو اس کے آتے ہی اس نے اپنے دشمن اول کو آئی ہیٹ یو کہہ کر ویلکم کیا، جس کو ہادی نے مسکراتے ہوئے قبول کر لیا، لیکن چاچی سدرا نے اس کو قبول کرنے کی بجائے اچھا خاصا ڈانٹ دیا، اور تب شروع ہوئی یک طرفہ دشمنی۔ شروع میں اس کی باتوں پر ہنسنے والے کب اس کی معصومیت پر فدا ہو گئے، یہ ہادی کو خود بھی پتہ نہ چلا۔ شروع میں ہادی کو اس کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آتا تھا، اور اس کو تنگ کرنے کی غرض سے ہی ہادی نے ہانی کا کمرہ لے لیا تھا۔ جب اس نے بابا صاحب کو کہا کہ اس کو ہانی والا کمرہ پسند ہے تو ان کو کوئی اعتراض نہ تھا، کیونکہ ہانی کا کمرہ صرف نامی تھا، وہ خود اپنے ماما بابا کے روم میں سوتی تھی۔ لیکن اس بات سے ہانی کو بہت غصہ آیا، کیونکہ اس کے کمرے میں اس کے بہت سارے دوست یعنی ٹیڈی بیئرز رہتے تھے، جن کو بے گھر کر دیا گیا تھا۔ بس اسی غصے کی وجہ سے ہانی نے ہادی کو بیٹ اٹھا کر مارا، جو ہادی کو لگا تو نہیں، لیکن ہانی کے منہ پر بابا صاحب کے ہاتھ سے تھپڑ ضرور پڑ گیا۔ بس اس کے بعد ہانی کی جب بھی ہادی سے ملاقات ہوئی اس کے منہ سے یہی 3 لفظ نکلے، اور ہادی کی محبت یہ 3 لفظ سن کر بڑھتی چلی گئی۔ ہادی کو ایکٹر بننے میں کوئی زیادہ انٹرسٹ نہ تھا، لیکن اپنی ماں کے آنسو دیکھ کر اس نے یہ فیصلہ کیا تھا۔ تانیہ ہر حال میں ہادی کو ہاشم خاندان سے دور رکھنا چاہتی تھی، لیکن یہ اب ناممکن ہے، کیونکہ اپنی دلی وابستگی کے بارے میں وہ اپنی ماں سے شیئر کر چکا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتی تھی کہ ہادی سے 9 سال چھوٹی لڑکی کا ہاتھ ہادی کے ہاتھ میں کبھی نہیں تھمایا جائے گا، اس لیے وہ اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو چکی تھیں۔ وہ ہادی کو بالکل فارغ نہ بیٹھنے دیتی۔
کبھی فلم تو کبھی ڈرامہ، کبھی ٹی وی ایڈز، جس کی وجہ سے ہادی کو اکثر ہی ملک سے باہر رہنا پڑتا۔ بابا صاحب پہلے تو ہادی کے فلم انڈسٹری میں ہونے کے بہت خلاف تھے، لیکن نہ جانے کیوں ہادی کے معاملے میں ان کا دل بہت نرم تھا، اس لیے انہوں نے ہادی کو ایکٹنگ کی بھی اجازت دے دی۔ ماما، آپ نے امریکہ میں میرے نام سے گھر کیوں لیا، جبکہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں پاکستان نہیں چھوڑوں گا؟ نہیں ہادی، تم نے کہا تھا اگر تمہارے دادا نہیں مانے تو تم میرے ساتھ امریکہ چلے جاؤ گے، تو اب تم اپنی بات سے کیوں مکر رہے ہو؟ تانیہ کو اس پر غصہ آیا۔ ماما، میں اپنی بات سے مکر نہیں رہا، میں نے کہا تھا اگر بابا صاحب نے میری بات نہ مانی تب میں پاکستان چھوڑ دوں گا، لیکن آپ تو پہلے سے ہی ساری تیاریاں کر رہی ہیں۔ آپ کو اتنا یقین کیسے ہے کہ بابا صاحب میری بات نہیں مانیں گے؟ کیونکہ میں جانتی ہوں ہاشم اتنا بھی بیوقوف نہیں ہے جو اپنی 18 سالہ پوتی کا رشتہ اپنے 27 سال کے پوتے کو دے دے، اور تم بھی امید چھوڑ دو، وہ کبھی بھی تمہاری شادی اپنی پوتی سے نہیں کروائیں گے۔ ماما، بابا صاحب نے وقت مانگا ہے سوچنے کے لیے، ہو سکتا ہے ان کا فیصلہ ہاں ہو۔ ہادی نے ماں کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ہادی، سوچو کہ پل باندھنا بند کرو، شاید اگر تم حورین کا رشتہ مانگتے تو تمہاری شادی اس کے ساتھ کر دیتے، لیکن ہانیہ کے ساتھ کبھی نہیں، وہ تم سے عمر میں بہت چھوٹی ہے، اور اس کی حرکتیں دیکھی ہیں تم نے، ہر وقت وہ ٹیڈی بیئر اٹھا کر کبھی ادھر گھومتی ہے کبھی ادھر، وہ نہ صرف چھوٹی ہے بلکہ اس کا دماغ بھی چھوٹے بچے جیسا ہے، وہ کبھی تمہاری فیلنگز کو نہیں سمجھ پائے گی۔ تانیہ ہر حال میں ہادی کو اپنے ساتھ امریکہ لے کر جانا چاہتی تھی، وہ یہ جانتی تھی بابا صاحب ہادی کی یہ بات کسی قیمت پر نہیں مانیں گے، لیکن ہادی کی پاکستان چھوڑنے والی دھمکی نے انہیں سوچنے پر مجبور کر دیا تھا۔ تانیہ یہی سوچ سوچ کر پریشان تھی کہ اگر بابا صاحب اس شادی کے لیے مان گئے تو وہ کبھی ہادی کو اپنے ساتھ لے کر نہیں جا پائیں گی، اگر وہ لوگ اس شادی کے لیے مان گئے تو وہ ہادی کو کبھی ان لوگوں سے الگ نہیں کر پائیں گی، اور بابا صاحب ہادی کو ہمیشہ کے لیے اسے چھین لیں گے۔ جبکہ دوسری طرف ہادی یہ سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا کہ اگر بابا صاحب نہیں مانے تو اس کا کیا ہوگا۔ اس کی ماں کبھی یہ بات نہیں سمجھ سکتی کہ وہ چھوٹی سی لڑکی جو ایک ٹیڈی بیئر باہوں میں بھر کر ادھر سے ادھر گھومتی ہے، وہ اس کی جان ہے جس کے بغیر جینے کے بارے میں ہادی نے کبھی سوچا بھی نہیں ہے۔ ہادی اپنی ماں کو یہ بات کبھی نہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے لیے کتنی ضروری ہے، وہ نہیں سمجھ پا رہا تھا کہ وہ اپنی ماں کو کیسے یہ بات سمجھائے کہ ہادی نے جب سے ہوش سنبھالا ہے اسے اپنے لیے سوچا ہے، کب ہادی کے جینے کی وجہ بن گئی ہے۔ ہادی خود بھی نہیں جانتا تھا، جو جب بھی اس کے سامنے آتی آئی ہیٹ یو بول کر نکل جاتی، اور ہادی ہر گزرتے لمحے کے ساتھ یہ آئی ہیٹ یو آئی لو یو میں بدلنے کا انتظار کرتا۔ ہادی کو یہاں آئے 1 مہینہ گزر چکا تھا، اس بار وہ کراچی کچھ ایڈز کے سلسلے میں آیا تھا، آنے سے پہلے اس نے بابا صاحب سے ہانی کے بارے میں بات کی تھی، اور اب ہر پل کے ساتھ یہ دعا مانگ رہا تھا کہ جب وہ واپس جائے تو بابا صاحب ہاں کر دیں۔ بابا صاحب نے اپنی ساری جائیداد کے کاغذات بنوائے تھے تاکہ وہ سب کچھ اس کے اصلی حقدار یعنی کہ ہادی کے نام کروا دیں۔ سب کچھ ہادی کے نام کروانے کا مطلب یہ نہیں تھا کہ وہ اپنی پوتیوں کو کچھ نہیں دے رہے تھے، انہیں اپنی پوتیوں کا بھی خیال تھا، لیکن اب انہیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ جو بات ہادی کر کے گیا تھا اس کا وہ کیا مطلب نکالیں، کیونکہ ہادی نے صاف لفظوں میں دھمکی دی تھی کہ وہ پاکستان چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے امریکہ شفٹ ہونے والا ہے۔ بابا صاحب کو جب یہ بات پتہ چلی تو انہیں بہت افسوس ہوا، وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کا پوتا ان سے دور جائے، اور یہ بات انہوں نے ہادی کے سامنے کہہ دی، لیکن اس کے بعد جو بات ہادی نے کہی وہ ماننا بھی ان کے لیے آسان نہ تھا، کیونکہ ان کی لاڈلی پوتی ہانی ہادی کے نام سے بچڑتی تھی، اگر وہ حورین کو مانگتا تو وہ خوشی خوشی اسے دے دیتے، کیونکہ حورین ایک بہت سمجھدار بچی تھی اور ہادی کے ساتھ اس کی دوستی بھی کمال کی تھی۔ بابا صاحب تو یہ سمجھتے تھے کہ حورین ہادی میں انٹرسٹڈ ہے، لیکن یہاں جو معاملہ سامنے آیا تھا وہ تو کچھ اور ہی تھا، اب جو بھی تھا وہ ہادی کو خود سے دور نہیں جانے دے سکتے تھے، اور وہ یہ بھی جانتے تھے کہ ہانی کے سامنے ہادی کا نام لینا بھی قیامت ہے، کیونکہ کچھ دن پہلے انہیں اڑتی ہوئی یہ خبر ملی تھی کہ جو ڈرونا ٹیڈی بیئر حورین ہانی کو ڈرانے کے لیے لائی تھی اس گندے سے ٹیڈی کا نام اب سے ہادی ہے۔ اتنے عرصے سے بابا صاحب جن لڑائیوں کو بہت انجوائے کرتے تھے، اب یہ لڑائیاں ان کے لیے سب سے بڑا مسئلہ بن کر سامنے آئی تھیں۔ یہ بات الگ ہے کہ یہ ساری لڑائی ایک طرفہ تھی، ہانی اپنے پاس سے ہی بناتی تھی، ہادی نے کبھی ہانی سے لڑائی نہیں کی، بلکہ وہ تو اس کی باتوں پہ ہمیشہ سے ہنستا آیا تھا، اور ہانی ہمیشہ بابا صاحب سے ہی شکایت کرتی کہ ہادی لڑ رہا ہے، لیکن ہادی خود ہانی کو چھیڑتا تھا، کبھی فریج میں رکھی اس کی چاکلیٹ اٹھا کر کھا لیتا، کبھی کبھی تو اسی کی پلیٹ سے کھانا شروع کر دیتا، کبھی اس کے ٹیڈیز گم کر دیتا، خاص کر کے اس کا فیورٹ ٹیڈی شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر جو ہانی کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ ہانی اس سے ہر بات شیئر کرتی، اور کبھی کبھی تو ہادی کو یہ فیل ہوتا کہ اس کا ٹیڈی بھی اسے نفرت کرتا ہے، تھا تو وہ ایک بے جان سا بھالو، لیکن ہادی کو اسے عجیب سی جلن محسوس ہوتی تھی جسے وہ ہر دم اپنے باہوں میں اٹھائے گھما کرتی تھی۔ ہادی جان بوجھ کر اس کو اونچی سے اونچی جگہ پر رکھ دیتا، کیونکہ ہانی کی ہائٹ بہت کم تھی، اور پھر ہانی خوب شور مچاتی، سارا گھر سر پر اٹھا لیتی، اور اگر اس کو ٹیڈی کوئی نہ اٹھا کر دیتا تو رونا شروع کر دیتی، اس کی روتی شکل دیکھ کر وہ اس کا ٹیڈی اسے واپس کر دیتا۔ ہانی کوئی بہت خوبصورت نہ تھی، اس کے مقابلے میں اس کی بڑی بہن حورین زیادہ خوبصورت تھی، لیکن اس کی معصومیت اور شرارتوں پہ ہادی دل و جان سے قربان تھا۔
ہادی کی فینس لسٹ بہت بڑی تھی، کتنی ہی لڑکیاں تھیں جو اس کی ایک جھلک پر مر مٹتی، لیکن ہادی کئی سالوں سے ایک ہی لڑکی پر مر مٹا تھا اور اب وہ اس کے لیے کچھ بھی کرنے کو تیار تھا۔ ہادی بابا صاحب سے بہت محبت کرتا تھا، وہ ان کو کوئی پریشانی نہیں دینا چاہتا تھا، لیکن وہ ہانی کے معاملے میں کوئی بھی رسک نہیں لے سکتا تھا۔ بس یہی وجہ تھی کہ اس نے بابا صاحب کو پاکستان چھوڑنے کی دھمکی دی۔ اس ہفتے ہادی واپس آ رہا تھا اور ابھی تک بابا صاحب نے اس بارے میں ہانی سے کوئی بات نہ کی تھی۔ وہ سمجھ نہیں پا رہے تھے کہ آخر حورین سے پہلے وہ ہانی کی شادی کی بات کیسے کریں۔ یہ بات کرنے کے لیے انہوں نے دونوں بیٹوں کو اپنے پاس بلایا۔ جہاں عادل یہ بات سن کر خوش ہو گیا کہ ان کا بیٹا ہمیشہ ان کے پاس رہے گا، وہیں بلال کے چہرے پر پریشانی تھی۔ لیکن بابا صاحب یہ کیسے ممکن ہے؟ ہانی ابھی بچی ہے، ہادی سے شادی کرنے کے لیے کبھی نہیں مانے گی۔ آپ جانتے تو ہیں وہ دونوں دشمنوں کی طرح لڑتے ہیں۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ ہادی ہانی سے محبت کرتا ہے، اور اگر بات حورین کی ہوتی تو میں اس کا رشتہ دے بھی دیتا۔ دونوں ایک دوسرے کو سمجھتے ہیں، لیکن ہانی بابا صاحب، ہانی بہت چھوٹی ہے، ابھی کوئی چھوٹی بچی نہیں ہے، ماشاءاللہ 18 سال کی ہے۔ لوگ صرف 13 سال کی بچی بیاہ دیتے ہیں، اور میں کون سا بھی شادی کروا رہا ہوں، صرف نکاح کی بات چل رہی ہے۔ ہم ابھی رخصتی نہیں کر رہے، صرف نکاح کرتے ہیں، اور رخصتی حورین کی شادی کے ساتھ کریں گے۔ یہ کہہ کر وہ بلال کی طرف دیکھنے لگے جیسے اس کے جواب کا انتظار کر رہے ہوں۔ ٹھیک ہے بابا صاحب، آپ میرے بچوں کے بارے میں مجھ سے بہتر جانتے ہیں، انہوں نے فرما برداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہا، جس پر بابا صاحب نے خوش ہوتے ہوئے دونوں بیٹوں کو اپنے سینے سے لگایا۔ اب انہیں ہانی کو منانا تھا۔ وہ بھی کیفیٹیریا میں آ کر کچھ کھانے کے لیے بیٹھی تھی۔ حور بھی یہیں آ گئی۔ شکر ہے آپی آپ آ گئی، مجھے تو لگا کہ آپ کی کلاس ختم ہی نہیں ہوگی۔ وہ جب حور کی کلاس سے باہر نکل رہی تھی تو سر کافی غصے سے چلا رہے تھے۔ سر شرکت بہت اسٹرکٹ ٹیچر تھے، اکثر اپنی کلاس کے اسٹوڈنٹس کو ڈانٹتے رہتے تھے۔ وہ کلاس کے ختم ہونے کے بعد بھی کلاس میں ہی رہتے تھے، اور ان کے سامنے کسی اسٹوڈنٹ کی ہمت نہ ہوتی کہ وہ اٹھ کر اپنے آپ باہر چلا جائے۔ اس کی بات پر حور مسکرائی۔ اچھا چھوڑو، یہ بتاؤ میرے ساتھ فلم دیکھنے چلو گی؟ ہادی کی نئی فلم ریلیز ہونے والی تھی، جسے دیکھنے کے لیے حور بہت ایکسائٹڈ تھی۔ ہاں چلوں گی، اگر ہیرو کوئی اچھا سا ہوا تو۔ ہانی جانتی تھی کہ ہیرو ہادی ہے، اسی لیے منہ بسوڑ کر بولی۔ ہانی پورا کالج مرتا ہے ہادی پر، اور ایک تم ہو جو اس کی کزن ہو کر اس کو کوئی رسپانس ہی نہیں دیتی۔ آپ جانتی ہو نا، مجھے ہادی بھائی بالکل اچھے نہیں لگتے، نہ فلموں میں اور نہ ہی اصل زندگی میں۔ ہانی نے ہمیشہ کی طرح سچ بولا۔ ہانی فرض کرو اگر میری اور ہادی کی شادی ہو جائے تو کیا تب بھی وہ تمہیں اتنا ہی برا لگے گا؟ حور نے پوچھا، جس پر ہانی کا منہ حیرت سے کھل گیا۔ کیا مطلب؟ آپ دونوں ایک دوسرے سے شادی کرنا چاہتے ہو؟ اس کا تو نہیں پتا ہانی۔ ہاں لیکن میں، حور نے شرماتے ہوئے کہا، پوری دنیا میں اور کوئی نہیں ملا تھا آپ کو آپو، میں نہیں ہونے دوں گی آپ دونوں کی شادی، مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے وہ، آپ کو مجھ سے چھین لیں گے اور پھر کبھی ملنے نہیں دیں گے۔ ہانی کو اپنی فکر لاحق ہو گئی، نہیں چھینے گا وہ مجھے تجھ سے، تو بس یہ بتا کہ ہماری شادی کے بعد بھی تو اس کو اتنا ہی ناپسند کرے گی؟ نہیں پھر تو وہ میرے جیجو ہو جائیں گے نا، ہانی نے سوچتے ہوئے کہا۔ شکر ہے، حور تشکر ہوئی۔ ویسے آپو انہوں نے آپ کو پرپوز کر دیا؟ نہیں ابھی نہیں، ہاں مگر اس کی باتوں سے لگتا ہے، اب تو ہی تو دیکھ، جو باتیں وہ کسی سے نہیں کرتا وہ مجھ سے کہتا ہے۔ اپنی ماما کے بارے میں وہ کسی کو کچھ نہیں بتاتا، لیکن مجھ سے ساری باتیں شیئر کرتا ہے۔ جب واپس آتا ہے سارا وقت میرے ساتھ گزارتا ہے، اور تو اور اس نے مجھے اپنے دوستوں سے بھی ملوایا ہے۔ اور تجھے پتا ہے بابا صاحب کہتے ہیں کہ میں ہمیشہ اپنے گھر میں رہوں گی، اور تم نے کبھی دیکھا نہیں، ہادی کے گلے میں ڈبل ایچ کا لاکٹ ہے، جس کا مطلب حورین اور ہادی ہو سکتا ہے۔ حور نے خوش ہوتے ہوئے بتایا، یہ تو بہت اچھی بات ہے، کیا آپ ہادی بھائی سے پیار کرتی ہو؟ ہانی نے ایکسائٹڈ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں وہ مجھے ہمیشہ سے بہت اچھا لگتا ہے ہانی، میرے خیال میں اسی کو پیار کہتے ہیں۔ حور نے شرماتے ہوئے کہا، اچھا اب تو گھر جا، میرے فرینڈز لائبریری میں بیٹھ کر پڑھائی کرنے والے ہیں، میں لیٹ آؤں گی۔ اوکے ٹھیک ہے، میں ماریا کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی۔ وہ گھر آئی تو امی نے اس کا ماتھا چوما۔ امی اور آتے ہی اتنا پیار، وہ سوچ میں پڑ گئی کہیں آج پھر ٹینے تو نہیں بنائے اور پیار سے کھلانے کا ارادہ ہو۔ ان سے الگ ہوتے ہی اس نے سوچ لیا تھا، امی اگر آپ نے ٹینے بنائے ہیں تو میں نہیں کھاؤں گی، چاہے آپ جتنا بھی پیار کر لو۔ اس کی بات پر امی ہنس دی، بیوقوف نہیں بنائے ٹینے، جا پہلے بابا صاحب کے کمرے میں، وہ تجھ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ تیرے ابا اور تیرے تایا ابا بھی وہی ہیں، بابا صاحب مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں، انہیں مجھ سے کیا کام ہو سکتا ہے؟ وہ یہی سوچتے ہوئے ان کے کمرے کی طرف جانے لگی جب راستے میں رشیدہ بیگم سے ملی۔ رشیدہ بیگم بھی مسکراتے ہوئے اس سے ملی۔ آ گئی میری بیٹی؟ جی تائی امی، بس ابھی آئی ہوں۔ ان سے مل کر وہ آگے بڑھی۔ آج ہوا کیا ہے سب کو؟ سب اتنے پیار سے کیوں مل رہے ہیں؟ ویسے تو امی میرے گھر آتی ہی مجھے ڈانٹنا شروع کر دیتی ہیں، اور آج اتنا پیار لٹا رہی ہیں، کچھ تو گڑبڑ ہے۔ کوئی بات نہیں، بابا صاحب سے جا کے پوچھتی ہوں۔ یہی سوچتے وہ بابا صاحب کے کمرے میں آ گئے۔ السلام علیکم بابا صاحب، امی کہہ رہی تھی کہ آپ کو مجھ سے کوئی ضروری کام ہے؟ کمرے میں داخل ہوتے ہی اس نے پوچھا، جب نظر بابا صاحب کے کمرے کی اکلوتی کرسی پر بڑے سے ٹیڈی پر پڑی۔ وہ اچھل کر اس کے پاس پہنچی اور اسے اٹھا لیا۔ بابا صاحب یہ میرے لیے ہے نا؟ اس نے خوش ہوتے ہوئے پوچھا۔ ہاں تو اس گھر میں اور کسی کے لیے لایا جا سکتا ہے ایسا تحفہ؟ انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ او بابا صاحب آئی لو یو۔ اس نے فوراً بابا صاحب کا گال چوما، جس پہ وہ بے ساختہ مسکرائے۔
مگر آج تو میرا برتھ ڈے نہیں ہے، پھر آپ میرے لیے گفٹ کیوں لائے؟ ہانی نے کنفیوز ہوتے ہوئے پوچھا، جس پر بلال اور عادل ایک طرف ہوئے اور بابا صاحب کو دیکھنے لگے جیسے کہہ رہے ہوں کہ اب وجہ بتائیں، کیونکہ تم ہماری سب سے زیادہ فرما بردار پوتی ہو، ہماری ہر بات مانتی ہو، تم ہماری کوئی بات نہیں ٹالتی، اسی لیے لائے ہیں تمہارے لیے تحفہ۔ بابا صاحب اسے گھیرنے کی کوشش کر رہے تھے تاکہ وہ انکار نہ کرے۔ ہاں بابا صاحب، اور ہادی بھائی سے بھی زیادہ اچھی ہوں۔ ہانی نے یہ بات بتانا ضروری سمجھا۔ ہاں بیٹا، تم ہادی سے بھی زیادہ اچھی ہو، اسی لیے تو میری ساری باتیں مانتی ہو، اور اب میں جو کہوں گا وہ بھی تم مانو گی نا؟ وہ شاید ہانی کو اپنی باتوں میں بہلا کر اپنے مقصد تک جانا چاہتے تھے۔ ہاں میں آپ کی ساری باتیں مانوں گی۔ ہانی نے فوراً حامی بھری۔ وعدہ کرو انکار نہیں کرو گی؟ بابا صاحب نے کہا۔ پکا وعدہ، انکار نہیں کروں گی، آپ جو کہیں گے کروں گی۔ بتائیں کیا کروں؟ ہانی نے لاڈ سے ان کے گلے میں باہیں ڈالی۔ تو ٹھیک ہے، تمہیں ہادی سے شادی کرنی ہوگی، اور کل ہی ہم تمہارا نکاح کرائیں گے ہادی سے۔ بابا صاحب نے پرسکون ہو کر ہانی کے سر پر دھماکہ کیا، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ہانی بابا صاحب سے کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑے گی۔ بابا صاحب، یہ کیسے ممکن ہے؟ میں ہادی بھائی سے شادی نہیں کر سکتی، ہانی نے بے بسی سے کہا۔ کیوں نہیں کر سکتی تم ہادی سے شادی؟ کیا کمی ہے اس میں؟ ماشاء اللہ، ہر فن مولا ہے۔ بابا صاحب نہیں چاہتے تھے کہ ہانی ان کے پوتے میں کوئی کمی نکالے۔ کوئی ایک کمی ہو تو بتاؤں؟ کوئی ہر فن مولا نہیں ہے، وہ بہت ہی گندے ہیں اور مجھے بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ میں نہیں کروں گی ان سے شادی، ہانی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے ہانی، تم کوئی ایک بڑی وجہ لا کر دو مجھے اس سے شادی کی نہ کرنے کی، میں تمہاری بات مان لوں گا۔ بڑی وجہ ہے بابا صاحب، وہ یہ ہے کہ حور آپو اور وہ ایک دوسرے سے پیار کرتے ہیں، شادی کرنا چاہتے ہیں۔ ہانی نے حور کا راز بھی کھول دیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے ہانی، مجھے بھی ایسا لگتا تھا، لیکن یہ صرف ایک غلط فہمی ہے اور کچھ نہیں۔ تم اس معاملے میں بالکل بے فکر ہو جاؤ۔ بابا صاحب نے اس کی غلط فہمی دور کرنے کی کوشش کی۔ ایسا ہے بابا صاحب، میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے خود حور آپو نے یہ بات بتائی ہے۔ ہانی نے بتایا۔ بس کرو ہانی، بہت ہو گیا، ہم فیصلہ کر چکے ہیں اور تم ہم سے وعدہ کر چکی ہو، اب تم یہ وعدہ نہیں توڑ سکتی۔ اب جاؤ اپنے کمرے میں اور جا کر نکاح کی تیاری کرو، کل ہم تمہارا اور ہادی کا نکاح کروا رہے ہیں، اور اس بارے میں اب ہم بات نہیں کریں گے، جاؤ یہاں سے، بابا صاحب نے غصے سے کہا۔ اور ہانی کو ایک بار پھر سے ہادی کی وجہ سے ڈانٹ سننے کو ملی۔ میں نہیں مانوں گی آپ کی بات، میں آپ سے کبھی بات نہیں کروں گی، وہ یہ کہہ کر روتے ہوئے کمرے میں بھاگ گئی۔ بابا صاحب جب بھی کبھی ہانی کو ڈانٹتے تو ایسے ہی ان سے ناراض رہتی اور پھر پیار سے وہ اسے منانے کے لیے جاتے، لیکن آج انہوں نے سوچا تھا کہ وہ اسے منانے کے لیے نہیں جائیں گے، کیونکہ کسی بھی قیمت پر انہوں نے اپنی بات منوانی تھی۔ ہادی گھر آ چکا تھا اور اس کو یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ ہانی نکاح کے لیے تیار نہیں ہے، لیکن پھر بھی بابا صاحب نے کل کی تاریخ میں نکاح رکھ دیا ہے۔ کوئی بات نہیں، ہانی کو تو خیر وہ منا ہی لے گا، مسئلہ اس کی ماں کا تھا جو کل تک اسلام آباد نہیں پہنچ سکتی تھی، کیونکہ وہ آج شام کی فلائٹ سے کسی شوٹنگ کے سلسلے میں کہیں جا رہی تھیں۔ موم، کل میرا نکاح ہے، آپ آ جائیں نا، اس نے فون پر اپنی ماں سے کہا۔ ہادی ڈارلنگ، میں نہیں آ سکتی، تم میری مجبوری سمجھ سکتے ہو۔ موم، آپ کوشش تو کریں۔ ہادی نے پھر سے ماں کو منانے کی کوشش کی۔ ہادی، میں تمہاری شادی پہ آؤں گی، دیکھنا تمہاری شادی کے سارے فنکشن میں تمہارے ساتھ کھڑی ہوں گی۔ کیسی ماں تھی یہ، جسے اس کے نکاح سے زیادہ اپنی شوٹنگ پیاری تھی۔ ہادی چاہتا تھا کہ اس کے نکاح میں اس کی ماں اس کے ساتھ کھڑی ہو، لیکن ماں نہیں تو کیا ہوا، اس کی امی جان تو تھی رشیدہ بیگم، ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی۔ رشیدہ بیگم اسے ماں کی کمی محسوس نہیں ہونے دینا چاہتی تھیں۔ ہادی اپنی پسند سے ہانی کے لیے ڈریس لایا تھا، جسے ہانی نے پہننے سے صاف انکار کر دیا تھا، مگر ہائے رے مجبوری، اس وقت ہانی کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی نیا ڈریس نہ تھا۔ اسے رہ رہ کر حور کا خیال آ رہا تھا، نہ جانے آپو کیسی ہوگی، وہ رو رہی ہوں گی۔ بہن کی سوچ آتے ہی وہ رونے لگی۔ ہمیشہ سے ہانی کو جو چیز پسند ہوتی حور اسے دے دیتی، اور آج ایسا پہلی بار ہو رہا تھا کہ ہانی کو ہادی پسند بھی نہ تھا، پھر بھی وہ ہانی کا ہو رہا تھا۔ ہانی کی ایک نہ چلی اور ہانیہ بلال ہاشم ہمیشہ کے لیے ہانیہ ہادی ہاشم بن گئی۔ ہانی حور کی وجہ سے پریشان تھی، جس نے ہر کام میں بھرپور حصہ لیا اور اسے کوئی شکایت نہ کی، یہاں تک کہ بیوٹیشین کا ساتھ دے کر اسے تیار بھی کیا اور اپنے آپ کو بہت کچھ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ ایسا ہانی کو لگ رہا تھا، اس نے تو کبھی نہیں چاہا تھا کہ اس کی وجہ سے اس کی بہن کو کوئی تکلیف ہو، لیکن پھر بھی وہ اپنی بہن کی تکلیف کی وجہ بن چکی تھی، اور یہی وجہ تھی کہ وہ ہادی اور اس کے رشتے کو دل سے قبول نہیں کر پا رہی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ ہادی نے پہلے حور کو یہ امید دی جس کی وجہ سے وہ ہادی کو چاہنے لگی، اور اگر اس کے دل میں حور کے لیے کچھ نہیں تھا تو وہ اپنے گلے میں ڈبل ایج کا لاکٹ کیوں ڈالا ہوا تھا؟ ہادی نے اس کی بہن کا دل توڑا تھا، جسے وہ کبھی معاف نہیں کر سکتی تھی۔ نہ جانے کتنا روئی ہوگی اس وقت بھی، حور اپنے کمرے میں تھی، نکاح کے بعد وہ نظر نہ آئی، شاید اپنا دل برباد ہونے کا سوگ منا رہی ہو، لیکن اس سب کے باوجود بھی اس نے اپنی بہن کی نکاح میں بھرپور حصہ لیا، شاید اپنے آپ کو اس کے سامنے مضبوط ثابت کرنا چاہتی تھی۔ وہ نکاح کے دوران سارے کام بھی کرتی رہی اور اسے ہادی کے نام سے چھیڑتی بھی رہی۔ نکاح کے پورے فنکشن میں اس کے لبوں سے مسکراہٹ الگ نہ ہوئی، لیکن ہانی نے سوچ لیا تھا کہ اب وہ اپنے بابا صاحب سے بات نہیں کرے گی، ان سے ناراض رہے گی، کیونکہ ایسا پہلی بار ہوا تھا کہ بابا صاحب نے اس کی بات نہیں مانی تھی، ناراض ہونا تو بنتا تھا۔
ہانی بابا صاحب کے ساتھ ساتھ گھر کے سب افراد سے ناراض تھی۔ وہ کسی سے بات نہیں کر رہی تھی، بلکہ کمرے سے باہر تک نہیں نکل رہی تھی۔ اس کو کھانے کے لیے بلایا جاتا تو وہ کہتی کہ اسے بھوک نہیں ہے، اور پھر خود رات کو چوری چھپکے سے آ کر کھانا کھاتی، اور دوپہر کا کھانا زبردستی اس کے کمرے میں بھیجا جاتا۔ بابا صاحب نے اسے اس وقت تنگ کرنے سے منع کیا تھا تو گھر کا کوئی بھی فرد اسے بالکل نہ چھیڑتا۔ ہادی خود ہانی سے بات کرنا چاہتا تھا اس بارے میں، لیکن بابا صاحب نے منع کر دیا۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ اس وقت ہانی کو کوئی بھی تنگ کرے، کیونکہ ہانی پہلے ہی ان سے ناراض تھی اور وہ اس کو منانا چاہتے تھے۔ اس لیے ہادی کو بھی سخت لہجے میں وارن کیا، خبردار جو تم نے ہانی سے ملنے کی کوشش کی یا تنگ کیا، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ تو ہادی نے بھی ہانی سے ملنے یا بات کرنے کی بالکل کوشش نہ کی۔ وہ جب گھر میں داخل ہوا تو کچن میں کچھ کھٹکنے کی آواز آئی۔ اس وقت کچن میں کون ہو سکتا ہے، یہی سوچ کر وہ کچن کے دروازے کی طرف آیا۔ خیر نظر تو کوئی نہیں آیا، لیکن اس کا بڑا سا ٹیڈی جو اس نے باہوں میں کسی چھوٹے بچے کی طرح پکڑ کر رکھا تھا، اسے دیکھ کر وہ مسکرا اٹھا۔ یعنی کہ اس کے ایک ہفتے پہلے بننے والی منکوحہ اپنے حجرے سے باہر تشریف لا چکی تھی۔ آج اسے دیکھ کر اس کا دل الگ ہی ترنگ میں دھڑکا۔ ہادی کا دل چاہا کہ فوراً آگے بڑھ کر اسے اپنی باہوں میں بھر لے، پھر کچھ یاد آ گیا تو وہیں دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کھڑا ہو گیا۔ ہائے رے بابا صاحب کا حکم، اگر تم نے ہانی بیٹی کو تنگ کرنے کی کوشش کی تو میں اس بات کا بھی لحاظ نہیں کروں گا کہ وہ تمہارے نکاح میں ہے۔ سو بابا صاحب کی دھمکیوں کو یاد کرتے ہوئے وہ وہیں دروازے کے پاس کھڑا ہو گیا اور اسے دیکھنے لگا جو چوری چوری میگی کھانے میں مصروف تھی۔ میگی کا جو پیکٹ فرش پر پڑا تھا اسے دیکھ کر اندازہ ہو گیا کہ میگی بہت اسپائسی ہے۔ ہانی کو محسوس ہوا کہ کوئی اسے پیچھے سے دیکھ رہا ہے۔ اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو ہادی بڑی دلچسپی سے اسی کی طرف دیکھ رہا تھا۔ اسے دیکھتے ہی میگی اس کے گلے میں اٹک گئی اور کھانسی کا دورہ شروع ہو گیا۔ اس کی آنکھوں میں پانی آ گیا، چہرہ ضبط کے مارے بری طرح سرخ ہو چکا تھا۔ ہادی فوراً آگے بڑھا اور گلاس اس کے لبوں سے لگایا۔ اس نے جلدی سے پانی پیا، کیونکہ اسے یاد نہیں رہا تھا کہ پانی پلانے والا اس کا دشمن اول ہے۔ پانی پینے کے بعد ہادی کو ہمیشہ والا جملہ سننے کو ملا، آئی ہیٹ یو۔ اس کے آئی ہیٹ یو پہ ہادی ہمیشہ کی طرح مسکرایا، جبکہ وہ اپنا بڑا سا بالو سنبھالتے ہوئے کچن سے باہر نکل گئی۔ وہ دن دور نہیں جانے من جب تم مجھے آئی لو یو کہا کرو گی۔ بہت خاص ہو تم، بہت انمول ہمیشہ سے، اور اب میں تمہیں اس بات کا احساس بھی دلاؤں گا۔ ہادی مسکراتا ہوا اپنے کمرے میں چلا گیا۔ ہانی آج بھی اپنے کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی۔ سب لوگ باہر تھے، لیکن آج تک اس کے نکاح کا سوگ ختم نہ ہوا تھا، تو بابا صاحب خود اس کے کمرے میں آ گئے۔ مجھے تو لگتا تھا کہ میری ہانی بیٹی میرے ہر فیصلے میں میرا ساتھ دے گی، لیکن یہ کیا بیٹا، تم تو مجھے مایوس کر رہی ہو، بابا صاحب بہت اداس لہجے میں کہہ رہے تھے۔ بابا صاحب ایسی بات نہیں ہے، وہ تو میں آپ سے ناراض ہوں، اس نے یاد دلایا، جس پر بابا صاحب بے ساختہ مسکرائے۔ میں جانتا ہوں کہ میری بچی مجھ سے ناراض ہے، لیکن یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ اتنے دن تک میری بیٹی مجھ سے ناراض رہے گی۔ انہوں نے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ بیٹا تمہیں کیا لگتا ہے ہم تمہارے بارے میں غلط فیصلہ کریں گے؟ کیا تمہیں ہم پر یقین نہیں ہے؟ کیا تمہیں لگتا ہے کہ ہادی تمہارے قابل نہیں ہے؟ کیا ہم نے تمہارے لیے غلط فیصلہ کر دیا؟ وہ اسے اپنے سینے سے لگائے پوچھ رہے تھے۔ نہیں بابا صاحب، مجھے آپ کے فیصلے پہ پورا یقین ہے۔ مجھے پتہ ہے کہ آپ کبھی بھی میرے بارے میں غلط فیصلہ نہیں کریں گے۔ آپ نے ہادی کو کچھ سوچ کر ہی میرے لیے چنا ہوگا۔ ہانی نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا۔ تو پھر تم مجھ سے ناراض کیوں ہو؟ کیوں بیٹھی ہو اس طرح سے اتنے دن سے اپنے کمرے میں؟ بابا صاحب الجھتے ہوئے بولے۔ کیونکہ میں آپ سے ناراض ہوں اور آپ مجھے منانے نہیں آئے۔ ہانی نے معصومیت سے یاد دلایا کہ وہ ان سے ناراض تھی۔ مجھ سے ناراض ہو تو مجھے بتانا چاہیے نا تمہیں۔ اب تو مجھے تمہیں منانا پڑے گا، بابا صاحب نے کچھ سوچتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ کو مجھے منانا ہوگا، اور میں بہت ساری شاپنگ کرے بغیر نہیں ماننے والی۔ ہانی نے لگے ہاتھ اپنی ڈیمانڈ بھی بتا دی۔ ٹھیک ہے، بس تیار ہو جاؤ، ہم آج شام کو ہی شاپنگ پر چلیں گے۔ اب ہم اپنی لاڈلی پوتی کو منا کر رہیں گے۔ انہوں نے مسکراتے ہوئے اسے اپنے سینے سے لگایا۔ اب بابا صاحب کو کوئی ٹینشن نہیں تھی، کیونکہ جس بات کا انہیں ڈر تھا کہ کہیں ہادی سے ہانی کی شادی کا فیصلہ غلط نہ ثابت ہو جائے، وہ اب ختم ہو چکا تھا۔ ہانی، حورین اور بابا صاحب اس وقت شاپنگ مال میں شاپنگ کر رہے تھے۔ حورین پڑھائی کر رہی تھی، لیکن شاپنگ کا نام سنتے ہی اٹھ کر ان کے ساتھ چل دی۔ ہانی کو اس بات کی خوشی تھی کہ حورین نے اس بات کو زیادہ دل پر نہیں لیا، وہ تو پھر سے نارمل ہو گئی تھی۔ حورین ہانی کو ہادی کے نام سے تنگ کرنے لگی تھی۔ ہانی، میرے خیال سے ہمیں ہادی کو بھی اپنے ساتھ لانا چاہیے تھا۔ بیچارہ پوچھ رہا تھا کہ وہ بھی ساتھ آ سکتا ہے کہ نہیں، لیکن بابا صاحب نے صاف منع کر دیا۔ مجھے تو بڑا ترس آ رہا تھا بیچارے پر، اگر آ جاتا تو دیدار یار ہی ہو جاتا۔ حور نے آ بھر کر ہانی کو چھیڑا، جس پر ہانی کے گال لال ٹماٹر ہو گئے۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اسے ہادی کے نام سے اس طرح سے چھیڑا جائے گا۔ آپ کو برا نہیں لگا ہادی کا اس طرح سے میرے ساتھ نکاح ہو جانا؟ ہانی نے اپنے دل میں کھٹکتے سوال کو پوچھا، جس پر حور مسکرا دی۔ مجھے کیوں برا لگے گا؟ میں تو بہت خوش ہوں کہ میری بہن کا نکاح اتنے اچھے انسان سے ہوا ہے۔ ہادی بہت اچھا انسان ہے اور وہ تجھے بہت خوش رکھے گا، اور اگر اس نے تجھے تنگ کیا تو مجھ سے بہت مار کھائے گا۔ یہ کہہ کر حور آگے جانے لگی، پھر اچانک موڑی اور ہاں، اس دن کالج والی بات بالکل بھول جاؤ، وہ صرف میری غلط فہمی تھی اور کچھ نہیں۔ اس کا گال تھپ تھپا کر وہ آگے بڑھ گئی، جبکہ ہانی یہ سوچ رہی تھی کہ یہ بات اتنی آسانی سے بھولنے والی تو ہرگز نہیں ہے۔ حورین کے لیے پھوپھو سکینہ کے بیٹے صارم کا رشتہ آیا تھا۔ صارم ہر لحاظ سے ایک بہترین انسان تھا، اس بات میں کوئی شک نہیں تھا
کہ سالم حرین کے لیے ایک بہترین ہمسفر ثابت ہو سکتا ہے۔ پھوپھا کی وفات کے بعد جس طریقے سے اس نے اپنی بہن اور ماں کو سنبھالا وہ ہر کوئی نہیں کر سکتا، اور سب سے اچھی بات یہ تھی کہ سالم حرین کو پسند بھی کرتا تھا اور اپنی مرضی سے اس نے اپنی ماں کو ان کے گھر بھیجا تھا۔ بابا صاحب کو یہ رشتہ بالکل بہترین لگا، لیکن پھر بھی وہ حرین کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں کرنا چاہتے تھے، اس لیے انہوں نے حرین سے مرضی پوچھی تو اس نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے کہہ دیا جیسے آپ کو ٹھیک لگے۔ بابا صاحب جانتے تھے کہ وہ بچپن سے بہت سمجھدار ہے اور وہ اس رشتے کے لیے انکار نہیں کرے گی۔ حرین پڑھائی کے آخری سال میں تھی، اس لیے بابا صاحب کہتے تھے کہ اس کی پڑھائی ختم ہونے کے بعد اس کی شادی کی جائے، لیکن پھپھو کو ہر بات کی جلدی تھی تو یہاں پر جلدی کیسے نہ ہوتی، سو کہہ دیا کون سا حرین پرائے گھر میں جانے والی ہے، اپنا ہی گھر ہے، ہم کون سا حرین کو پڑھنے سے روک دیں گے، وہ جتنا چاہے پڑھ سکتی ہے۔ ان کو اپنے بیٹے کا کوئی بھروسہ نہیں تھا، کیونکہ اتنے سالوں سے اس نے یہی کہا تھا کہ جب تک وہ سیٹل نہیں ہو جاتا وہ شادی نہیں کرے گا، اور اب یہ نہ ہو کہ وہ پھر سے شادی سے انکار کر دے۔ اسی لیے پھپھو کے سامنے بابا صاحب کی ایک نہ چلی، جس پر اسی مہینے کی 15 تاریخ کو ان دونوں کا نکاح رکھ دیا گیا اور چھوٹی عید کے بعد دونوں بہنوں کی رخصتی۔ ہادی حد سے زیادہ خوش تھا، کیونکہ بابا صاحب نے اسے وعدہ کیا تھا کہ جیسے ہی حرین کی شادی ہو گئی اس کے ساتھ ہی ہانی کی رخصتی کر دی جائے گی۔ اسے اتنی جلدی امید نہ تھی کہ اتنی جلدی ہانی ہمیشہ کے لیے اس کے پاس آ جائے گی۔ یہ خوشی بھی ہانی کے ساتھ مل کر سیلیبریٹ کرنا چاہتا تھا، مگر وہ تو تب ہوتا جب ہانی میڈم اسے منہ لگاتی۔ اسے تو اندر سے محسوس ہو رہا تھا ہانی کوئی پلاننگ کر رہی ہے اسے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے، کیونکہ وہ جب بھی اس کے سامنے آتی عجیب عجیب ڈیزائن کے منہ بناتی جیسے دل ہی دل میں اسے گالیوں سے نواز رہی ہو۔ اسے یقین تھا ہانی اس کے خلاف کچھ تو پلاننگ کر رہی ہے، مگر کیا یہ سمجھ نہیں پا رہا تھا۔ بس آج کسی طریقے سے بابا صاحب اسے ہانی کو باہر لے جانے کی اجازت دے دیں تو وہ ہانی کو اپنی محبت کا اظہار کر کے اسے یقین دلائے گا۔ ہاں اگر بابا صاحب مان گئے تو، کیونکہ اس وقت بابا صاحب مکمل طور پر ہانی کی پڑھائی بھی پٹی پہ چل رہے تھے۔ ایسا لگ رہا تھا کہ بابا صاحب ہادی کی کوئی بات مانیں گے ہی نہیں۔ ہانی کچن کے دروازے سے باہر نکل رہی تھی جب ہادی دروازے کے سامنے آ کے رکا۔ راستے سے ہٹ جائیں، وہ دروازے کے بیچوں بیچ کھڑا تھا۔ ہانی نہیں چاہتی تھی کہ وہ ہادی سے ذرا سا بھی ٹچ ہو، اس لیے نہ چاہتے ہوئے بھی مخاطب کیا، کیونکہ ہانی کے ہاتھ میں ہمیشہ کی طرح بہت بڑا بھالو تھا جن جناب کا اس دروازے سے نکلنا بہت مشکل تھا، اسی لیے ہادی دروازے کی ایک سائڈ ہو گیا۔ دروازے سے نکلتے ہوئے ہادی نے جان بوجھ کر ہانی کے بھالو والے ہاتھ کو ٹچ کیا۔ ہادی اسے تنگ بالکل نہیں کرنا چاہتا تھا، لیکن نکاح کے بعد اسے بات کرنا چاہتا تھا، لیکن یہ محترمہ تھی جو ہاتھ میں آنے کا نام نہیں لے رہی تھی، بس اسی لیے یہ جسارت کی۔ گھبراہٹ کی وجہ سے ہانی کا بھالو چھوٹ کر زمین پر گرا۔ ہانی نے فوراً ہی ہانی کی گھبراہٹ کو نوٹ کر لیا، اسی لیے اس کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے فوراً زمین پر بیٹھ کر اس کا بھالو اٹھانے لگا۔ ہانی تمہارا ٹیڈی بیچارہ گر گیا، لیکن جب اٹھ کر اسے پکڑانے لگا تو اس کی آنکھوں میں غصہ دے کر بولا میرا مطلب ہے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر صاحب غلطی سے گر گئے ہیں، پوچھ لو ان سے کہیں ان کو چوٹ تو نہیں آئی۔ ہانی نے چھیننے والے انداز میں اسے اپنا ٹیڈی لیا اور چلی گئی۔ اس کے جاتے ہی ہادی نے لمبی سانس خارج کی۔ ہادی کو یاد نہیں تھا کہ شاید اس نے کبھی اپنی ٹیچر کو بھی اتنی عزت سے مخاطب کیا ہو، لیکن یہ تو ہانی محترمہ کا ٹیڈی تھا اور ان کی شان میں گستاخی تو پیاری سی منکوہہ کبھی برداشت نہیں کرے گی، تو مجبوراً ان سالہ صاحب کی عزت تو کرنی ہی پڑے گی۔ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر اسے ہو کیا رہا ہے۔ پہلے تو ہادی نے اسے کبھی ہاتھ نہ لگایا تھا اور اسے تو اس کی طرف دیکھنا گوارا نہ تھا، لیکن نہ جانے آج اسے ہادی کے چھوتے ہی کیا ہوا۔ ہادی کا ہاتھ اس کے ہاتھ سے لگا تو وہ گھبرا گئی، لیکن اسے برا نہیں لگا تھا، مگر یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ احساس اچھا لگا تھا، ہاں مگر عجیب ضرور لگا تھا۔ امی نے جب اسے بتایا کہ ہادی اسے پسند کرتا تھا اور اس کی مرضی سے یہ نکاح ہوا ہے، تب سے ہانی کو سب کچھ عجیب عجیب لگ رہا تھا۔ کیا میں اتنی خوبصورت ہوں شاہو کہ کوئی بھی مجھے چاہنے لگے گا؟ اس لیے شاہ جہان جلال الدین محمد اکبر سے پوچھا لیکن حور آپو تو بہت خوبصورت ہیں، اگر ہادی کو کسی کو پسند کرنا تھا تو انہیں کرنا چاہیے تھا، پھر انہیں کیسے مجھ سے پیار ہو گیا؟ اچھا شاہو تمہیں کیا لگتا ہے؟ اس وقت ہانی اور شاہ جہان کی بہت اہم میٹنگ چل رہی تھی، لیکن میں کتنی کیوٹ بھی تو ہوں، ہو سکتا ہے ان کو میری کیوٹنس دیکھ کر پیار ہو گیا ہو، کیوٹ لوگوں سے بھی تو پیار ہو سکتا ہے انسان کو۔ اس نے اپنی گول گول آنکھیں ٹمٹما کر شاہو کو دیکھا۔ ہاں یہی وجہ ہوگی، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں نے بچپن سے ان کے ساتھ جو شرارتیں کی، جو پنگے لیے، ان کا بدلہ لینے کے لیے وہ مجھ سے شادی کر رہے ہوں، ہے نا؟ اس نے اپنے دماغ کے گھوڑے پھر سے دوڑائے اور بات کی تہہ تک پہنچ گئی۔ ہاں یہی ہوا ہوگا، ہے نا شاہو؟ لیکن تم فکر مت کرو، ابھی بابا صاحب کو جا کے بتاتی ہوں۔ ویسے بھی وہ مجھ سے بڑی وجہ مانگ رہے تھے، اس سے بڑی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ وہ مجھ سے اپنے جنموں کی دشمنی کا بدلہ لینے کے لیے شادی کر رہے ہیں؟ بڑے آئے ہیرو، بابا صاحب ان کی ساری ہیرو گیری نکال دیں گے، دیکھا میں کتنی اسمارٹ ہوں۔ اسی بات پہ ہائی فائی۔ اس نے شاہ جہان جلال الدین محمد اکبر کے اٹھے ہوئے ہاتھ پر تالی بجائی اور انہیں اٹھا کر باہر لے آئی، کیونکہ ان کے بیسٹ فرینڈ جلال الدین محمد اکبر کتنے ہی اسمارٹ کیوں نہ ہوں لیکن اپنے پیروں پر چل کر باہر نہیں آ سکتے تھے۔ بابا صاحب میں وعدہ کرتا ہوں میں اسے بالکل تنگ نہیں کروں گا، آپ پلیز اجازت دے دیجیے۔ ہادی 2 گھنٹے سے بابا صاحب کی منتیں کر رہا تھا۔ دیکھو ہادی، ہم نے ایک بار کہہ دیا
نہیں تو نہیں کا مطلب نہیں ہوتا ہے، ہماری نہ ہاں میں نہیں بدلے گی، تم جاؤ یہاں سے۔ بابا صاحب کسی طور ماننے کے لیے تیار نہ تھے۔ بابا صاحب آپ نے میری ایک بات مان کر مجھ سے اپنے دادا ہونے کا حق چھین لیا، مجبوراً ہادی کو اب ایکٹنگ ہی کرنی تھی۔ یہ تم کیا کہہ رہے ہو برخدا، یہ بات نہیں ہے جو تم سمجھ رہے ہو۔ رہنے دیجیے بابا صاحب، اچھے سے سمجھ میں آ رہا ہے مجھے، آپ کی ایک بات مان کر ہانی آپ کو اتنی پیاری ہو گئی کہ آپ اپنے پوتے کو بھول بیٹھے۔ ہادی اپنی آنکھوں سے جھوٹ موٹ کے آنسو صاف کرنے لگا۔ ہادی ایسی بات نہیں ہے، میں نے اسے وعدہ کیا ہے کہ تم اسے تنگ نہیں کرو گے، اور اب اگر میں نے ہانی کو تمہارے ساتھ بھیج دیا تو ایک بار پھر مجھ سے ناراض ہو جائے گی۔ نہیں ہوگی بابا صاحب، میں اسے بالکل تنگ نہیں کروں گا، ہم جائیں گے، کھانا کھائیں گے اور واپس آ جائیں گے۔ اور آپ کو تو پتہ ہی ہے اگلے ماہ رمضان شروع ہو جائے گا، اس کے بعد تو میں ہانی کو کہیں لے کے نہیں جا پاؤں گا، اور میں نہیں چاہتا کہ میں ہانی کو شادی سے پہلے اپنی محبت کا احساس بھی نہ دلا پاؤں۔ سمجھنے کی کوشش کریں۔ ہادی نے ایک بار پھر سے منت کی۔ بابا صاحب، میں ایک بار اس سے اپنی محبت کا اقرار کرنا چاہتا ہوں، میں اسے بتانا چاہتا ہوں کہ میں اسے بہت پیار کرتا ہوں۔ یہ دل جگر گردے پھیپھڑوں کا معاملہ ہے دادا صاحب، صرف ایک بار۔ ہادی کو اب ایسا لگ رہا تھا کہ دادا صاحب ماننے کے قریب پہنچ چکے ہیں، بس ایک دو ایموشنل وار کے ساتھ ہی بابا صاحب اسے جانے کی اجازت دے دیں گے۔ اتنے میں ہی اس کے دل جگر گردے پھیپھڑوں کا معاملہ شاہ جہان محمد اکبر دین کے ساتھ اپنے قدموں پر چلتے ہوئے حاضر ہو گیا۔ بابا صاحب، مجھے آپ سے ضروری بات کرنی ہے، اکیلے، اس نے اکیلے پر زور دیتے ہوئے کہا، پھر اس کو دیکھا جیسے کہہ رہی ہو کہ اب آپ تشریف کا ٹوکرا یہاں سے باہر اٹھا کر لے جائیں، فی الحال آپ اپنے بھائی کو لے کر یہاں سے باہر جائیں، اس وقت میں اور بابا صاحب بہت ضروری بات کر رہے ہیں۔ اس نے بھائی پر زور دیتے ہوئے کہا، یہ میرا بھائی نہیں، بیسٹ فرینڈ ہے، اور اس کا نام ہے، بہتر ہوگا آپ اسے اس کے نام سے مخاطب کیا کریں۔ نکاح کے بعد ہانی نے ابھی تک اسے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی۔ ہے نکاح کے بعد کیا؟ اس نے بچپن سے ہی ہادی سے سیدھے منہ بات نہیں کی تھی، لیکن اب کچھ زیادہ ہی روڈ ہو گئی تھی۔ جی ہاں محترمہ، مجھے یاد ہے، آپ کے اس بھائی صاحب کا نام شاہ جہان جلال الدین محمد اکبر ہے، اور میں بہت ہی عزت سے کہہ رہا ہوں، اور میں ان سے معافی مانگتا ہوں جو میں نے ان کی شان میں گستاخی کر دی، یقیناً یہ مجھے معاف کر دیں گے، پلیز ابھی انہیں لے کر باہر چلی جائیں۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر بولا، لیکن مقابل نے اسے مکمل اگنور کرتے ہوئے بابا صاحب کو مخاطب کیا۔ بابا صاحب، میں اور شاہو باہر بیٹھے ہیں، جب آپ فارغ ہو جائیں تو بلا لیجیے گا۔ ہادی نے اس کی نقل اتاری، جس طرح محبت سے یہ اس شاہو کو بلاتی ہے نا، اس کے 1% مجھے بلا لینا تو ساری زندگی غلام بن کے رہوں میں اس کا، لیکن نہ بابا صاحب، آپ دیکھیے گا شادی کے پہلے دن میں اس شاہو کی منڈی مروڑوں گا۔ ہادی منہ بسوڑتے ایک بار پھر سے بابا صاحب کے آگے آ کر بیٹھتے ہوئے بولا، اس کے بالوں سے نفرت کرتے ہو تم؟ بابا صاحب نے مسکرا کر کہا، جی نہیں، ہر اس چیز سے پیار کرتا ہوں جسے وہ ہاتھ لگاتی ہے، اسے تو ہر وقت اپنی باہوں میں بھر کے رکھتی ہے، اس سے کیسے نفرت کر سکتا ہوں میں؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے لے جاؤ اسے، لیکن جلدی گھر واپس آنا۔ ہادی کو نہیں لگا تھا کہ بابا صاحب اس طرح جانے کی اجازت دے دیں گے، ابھی تو اسے لگ رہا تھا کہ اس سے بہت سارے پاپڑ بیلنے پڑیں گے، لیکن اب بابا صاحب کو اجازت دینی تھی، کیونکہ باہر جو مخلوق بیٹھی تھی اسے وعدہ کر چکے تھے، نکاح کے بعد وہ ہانی سے زیادہ پیار کریں گے، اس لیے ہانی میڈم کے سامنے وہ ہادی کو ذرا کم اہمیت دیتے تھے۔ بابا صاحب تمہیں اندر بلا رہے ہیں۔ وہ بابا صاحب کے کمرے سے نکلا اور اسے آ کر بتایا۔ اس کو اگنور کرتے ہوئے وہ اپنا بھالو اٹھا کر اندر جانے لگی۔ کبھی سالے کو میرے پاس بھی چھوڑ دو، کبھی سالہ بنوئی بات کر کے دوستی ہی کر لیں گے۔ ہادی کو خود سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ایسی بے فضول باتیں کیوں کر رہا ہے۔ یہ میرا بیسٹ فرینڈ ہے اور یہ اور کسی سے بات نہیں کرتا، اور آپ اسے بار بار میرا بھائی نہ بنائیں، ہانی نے یاد دلایا۔ لیکن یار اب تو میں نے نہیں کہا کہ یہ تمہارا بھائی ہے، میں نے تو اسے اپنا سالہ کہا ہے، بے فضول بات ہی صحیح، لیکن ہانی اسے بات تو کر رہی تھی۔ ہاں تو اسے اپنا سالہ بول رہے ہیں، اس کا مطلب یہی ہے کہ آپ اسے میرا بھائی بنا رہے ہیں، کیونکہ میں آپ کی بیوی سے آگے وہ کچھ نہیں بولی، اور پھر وہ ہوا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ ہانی میڈم شرما گئے اور اس کی بات پر اچانک بند ہوتی بولتی پر ہادی نے بلند ترین کہکا لگایا، تھینک یو سو مچ ہانی میری جان، مجھے لگ رہا تھا کہ ابھی تک تم نے اس رشتے کو قبول نہیں کیا ہے، لیکن میرا اندازہ غلط ثابت ہوا۔ ہادی نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ ہادی کے تھینک یو کا کیا جواب دے، سو معصومیت سے یو آر ویلکم کہہ کر اندر چلی گئی، اور ادھر ایک بار پھر سے ہادی کا بے اختیار کہکا بلند ہوا، اور اس کہکے کی آواز سن کر ہانی کو لگا کہ وہ کچھ غلط بول کر آئی ہے۔ ہانی کمرے میں آئی اور منہ پھیلا کر بیٹھ گئی، یقیناً وہ بابا صاحب کو وہ وعدہ یاد کرا رہی تھی جس میں انہوں نے کہا تھا، اگر ہادی سے نکاح کر لو تو میں تم سے زیادہ پیار کروں گا۔ ہانی بیٹا، تم جانتی ہو نا میں تم سے زیادہ پیار کرتا ہوں، تو پھر اس طرح سے ناراض ہونے کا کیا فائدہ ہے؟ بابا صاحب کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اب ہانی کیوں ناراض ہو گئی ہے۔ آپ اتنی دیر سے ان کے ساتھ اس کمرے میں بیٹھے تھے، ضرور آپ دونوں میرے خلاف باتیں کر رہے ہو، کیونکہ مجھے شادی کی اصل وجہ پتہ چل چکی ہے، اور آپ نے مجھ سے کہا تھا کوئی پراپر ریزن لاؤ تبھی میں تمہاری شادی رکواؤں گا۔ تو سن لیجئے مسٹر بابا صاحب کہ آپ کے لاڈلے پوتے نے مجھ سے بدلہ لینے کے لیے نکاح کیا۔ بابا صاحب بہت غور سے اس کی باتیں سن رہے تھے، لیکن اینڈ پہ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ اور تمہیں ایسا کیوں لگا؟ بابا صاحب نے پوچھا۔ کیونکہ میں بچپن سے ان کے ساتھ جو شرارتیں کرتی تھی اور ان پر جھوٹے الزام لگاتی تھی۔ جھوٹے الزام پر اس نے رک کر بابا صاحب کے چہرے پر دیکھا، جو سچے الزام لگاتی تھی
اور جب وہ مجھے تنگ کرتے تھے تو بدلے میں بھی انہیں تنگ کرتی تھی۔ ہانی اپنا اور ہادی کا پلڑا برابر کرتے ہوئے بولی، ان سب باتوں کا بدلہ لینے کے لیے وہ مجھ سے شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سب کچھ مجھے شاہو نے بتایا ہے۔ تم کہنا چاہتی ہو کہ یہ سب تمہیں اس نے بتایا ہے؟ انہوں نے اس کے بھالو کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ خیر بابا اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے بولے، اچھا اچھا ٹھیک ہے، آج شام کو تیار رہنا، تم ہادی کے ساتھ باہر جاؤ گی۔ اور بابا صاحب کی بات پر ہانی کا منہ کھل گیا۔ بابا صاحب میں یہ شادی نہ کرنے کے لیے اتنا پراپر ریزن لائی اور آپ اب کہہ رہے ہیں؟ وہ روتی شکل بنا کر بولی، کیونکہ تمہارا ریزن اتنا برا نہیں ہے کہ میں شادی توڑ دوں۔ بابا صاحب پرسکون انداز میں بولے، کیونکہ کیا یہ ریزن بڑا نہیں ہے؟ ہانی نے حیرت سے پوچھا، نہیں یہ ریزن بھی بڑا نہیں ہے، اب جاؤ تیار ہو جاؤ، تمہیں شام کو ہادی کے ساتھ باہر جانا ہے۔ بابا جان بدلے کے نام پر لوگ دنگے چھیڑ دیتے ہیں اور آپ کو یہ ریزن بڑا نہیں لگ رہا؟ ہانی نے حیرت سے منہ کھولتے ہوئے کہا۔ ہانی بیٹا شام ہونے والی ہے، جاؤ جا کے تیار ہو جاؤ، اور مجھے بھی سیر پہ جانا ہے۔ یہ کہہ کر بابا صاحب اٹھ کر کمرے سے باہر جانے لگے۔ پھر مڑے، اسے بڑا ریزن لاؤ گی تو وعدہ کرتا ہوں کہ تمہاری شادی اس کے ساتھ نہیں کروں گا۔ اتنا بڑا ریزن بھی آپ کو چھوٹا لگتا ہے؟ اس سے بڑا ریزن کیا لاؤں؟ ہانی منہ بسوڑ کر بولی، مگر اس کی بات سن کر بابا صاحب ہنستے ہوئے کمرے سے باہر نکل گئے۔ ہانی کو پتہ تھا کہ ہادی کو بلیک کلر نہیں پسند، اسی لیے اس نے جان بوجھ کر بلیک کلر کا ڈریس پہنا تھا، لیکن وہ بیچاری یہ نہیں جانتی تھی کہ ہادی کو ہانی پر بلیک کلر بھی اچھا لگتا ہے، اس لیے ہادی نے کوئی اعتراض نہ کیا۔ ہانی یہ ڈنر صرف میرے اور تمہارے لیے ہے، اس میں کسی تیسرے آدمی کی گنجائش نہیں ہے۔ ہادی نے اسے یاد دلایا۔ ہاں تو شاہجہاں آدمی تھوڑی ہے، وہ تو میرا دوست ہے۔ ہانی نے شاہجہاں کو اپنی باہوں میں بھرا۔ ہاں لیکن یہ رومانٹک ڈنر ہے، کسی تیسرے کی گنجائش نہیں ہے اس میں، تم آج اسے یہیں پر چھوڑ دو۔ نکاح کے بعد پہلی بار باہر جا رہے ہیں تو اس کو لے کر جانا ضروری تو نہیں؟ آج اس کو تم یہیں پر چھوڑ دو، آگے ہم ہمیشہ اسے اپنے ساتھ رکھیں گے۔ ہادی بہت نرم لہجے میں بول رہا تھا، جبکہ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ اس کے شاہجہاں کو اٹھا کر کھڑکی سے باہر پھینک دے یا زندہ دیوار میں چنوا دے، لیکن پھر اسے یاد آیا کہ یہ جناب تو زندہ تھے ہی نہیں۔ اسے یقین تھا کہ ان دونوں کی ویڈنگ نائٹ پر بھی یہ سالہ ان دونوں کے بیچ میں سوئے گا۔ جی نہیں، یہ میری حفاظت کے لیے میرے ساتھ چلے گا، ہانی نے معصومیت سے کہا، جبکہ ہادی اس کے قریب آیا اور بڑی احتیاط سے اس کی باہوں سے اس کا بھالو نکالا اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ میری جان، تمہاری حفاظت کے لیے تمہارا شوہر تمہارے ساتھ ہے، تمہیں کسی بھی بے جان بھالو کی ضرورت نہیں ہے۔ ہادی ہاشم کی جان ہی کیوں نہ چلی جائے مگر تم پر کبھی کوئی آنچ نہیں آنے دے گا۔ اب وہ اسے کیا بتاتی کہ شاہو ہادی سے ہی تو ہانی کی حفاظت کرے گا۔ اس سالے صاحب کو یہیں چھوڑو، میں گاڑی سٹارٹ کرتا ہوں، باہر آؤ۔ سوری شاہو، تمہارے جیجو تمہیں میرے ساتھ نہیں آنے دیں گے۔ جیجو؟ ہائے اللہ، یہ میں کیا بول گئی؟ سوری شاہو، تم میرے بھائی تھوڑی ہو، تم تو میرے بیسٹ فرینڈ ہو۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا، میں جا رہی ہوں۔ وہ دونوں ایک ہوٹل میں آئے تھے، یہاں کے سب لوگ ہادی کو جانتے تھے اور آدھے سے زیادہ تو اس کے فینس تھے، لیکن اس وقت ہادی نے کسی کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی، کیونکہ اس وقت اہمیت لینے کی حقدار صرف ہانی تھی، جس سے وہ آج اپنی محبت کا اقرار کرنے والا تھا۔ سب تیاری مکمل تھی، آج وہ اسے اپنے دل کی بات کہنے والا تھا۔ خیر ہانی جانتی ہی تھی کہ وہ اسے پیار کرتا ہے، لیکن پھر بھی ہادی اپنے منہ سے اپنی محبت کا اظہار ہانی کے سامنے کرنا چاہتا تھا۔ ہادی کی شادی کے بارے میں اس کے سوشل سرکل میں یہ بات کوئی نہیں جانتا تھا اور نہ ہی تانیہ نے کسی کو بتانے دیا تھا۔ اسی طرح بابا صاحب نے سوائے فیملی کے یہ بات باہر نہ جانے دی، لیکن ہادی کا دل چاہتا تھا کہ وہ پوری دنیا کے سامنے ہانی کو اپنی محبت کا یقین دلائے، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ اس وقت یہ سب کچھ ممکن نہیں ہے، اس لیے ولیمہ تک انتظار کرنا ہے اور کر رہا تھا۔ ویسے بھی رمضان کے بعد ان کی رخصتی کی ڈیٹ فائنل ہو چکی تھی، جس کے لیے ہانی خوش ہو نہ ہو ہادی بہت خوش تھا، اور وہ یہ بھی جانتا تھا ہانی نادان ضرور ہے مگر بچی نہیں ہے، اور جب اس کے سامنے اپنے جذبات کا اظہار کرے گا تو وہ اس کی فیلنگز کو ضرور سمجھ پائے گی۔ اسی لیے آج اس نے یہ سب کچھ پلان کیا تھا۔ ہوٹل میں سوائے اسٹاف ممبر اور ایک میوزک گروپ کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ ہادی نے آگے بڑھ کر ہانی کے لیے چیئر کھینچی اور اسے بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ ہانی جیسے ہی چیئر پر بیٹھی، میوزیکل گروپ میوزک بجانے لگا، جبکہ اسٹاف ممبر نے بہت احترام سے ان کا ویلکم کیا۔ تھوڑی دیر میں ان کی ٹیبل پر ایک بہت ہی خوبصورت دل کی شیپ کا کیک آیا، جس پر بہت خوبصورتی سے ہانی اور ہادی کا نام لکھا تھا۔ نائس! ہانی کے منہ سے بس یہی ایک لفظ نکلا۔ ہانی نے کیک کاٹا اور نہ چاہتے ہوئے بھی ہادی کو کھلایا، کیونکہ اب وہ اکیلی کھاتی ہوئی اچھی تو نہیں لگے گی، سو مجبوری۔ ہادی اس سے کافی فاصلے پر تھا، جس کی وجہ سے ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کیک اپنے منہ میں لیا۔ ہانی کی انگلی اس کے ہونٹ سے ٹچ ہوئی، ہانی کا دل زور سے دھڑکا، جس کی وجہ سے ہانی نے جھٹ اپنا ہاتھ ہادی کے ہاتھ سے کھینچ لیا۔ ہادی نے اس کی شرم و حیا کا یہ منظر بہت محفوظ ہو کے دیکھا۔ کم لیٹس ڈانس ہانی، اس کے سامنے اپنا ہاتھ پھیلاتے ہوئے کہا، جس پر ہانی کو ماں کی بات یاد آ گئی۔ ہادی جو کہے گا تو وہی کرے گی، اور اگر ہادی نے تیری شکایت لگائی تیری جوتے سے پٹائی کروں گی۔ یا اللہ، یہ ساری دنیا کی مائیں ظالم ہوتی ہیں یا میرے لیے ہی دنیا کی سب سے بے رحم ماں پیدا کی ہے؟ یہ سوچتے ہوئے اس نے ہادی کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانی پہلی بار اس طرح سے کسی کے ساتھ ڈانس کر رہی تھی، جبکہ ہادی کئی پارٹیز میں اپنی کتنی ہی کو اسٹار کے ساتھ ڈانس کر چکا تھا، لیکن یہ فیلنگ سب سے الگ تھی، کیونکہ اس کے ساتھ کوئی کو اسٹار نہیں بلکہ اس کی زندگی کی اسٹار تھی۔
اس کی جان تھی، اس کی زندگی کی تھی۔ چاہوں گا میں تجھے ہر دم، تو میری زندگی، مانگوں رب سے تیری خوشیاں، تو میری ہر خوشی۔ ڈانس کے ساتھ میوزیکل بینڈ نے گانا شروع کیا، او میرے صنم میرے ہمدم چاہوں گا، اور گانے کی ہر لائن پہ ہادی کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ سنگر اس کے دل کا حال بیان کر رہا ہے۔ وہ دونوں کھانا کھا رہے تھے جب ہادی نے شرارت سے ہانی کا ہاتھ تھام لیا۔ آپ نے میرا ہاتھ کیوں پکڑا؟ آپ جانتے ہیں نا میں بابا صاحب سے آپ کی شکایت کر سکتی ہوں۔ اس نے دھمکی دی۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن بابا صاحب نے مجھے یہ الاؤ کیا ہے۔ کیا مطلب؟ بابا صاحب نے آپ سے کہا کہ آپ میرا ہاتھ پکڑ سکتے ہیں؟ وہ ہاتھ چھڑانے کی کوشش میں ناکام رہی تھی، اس لیے پوچھنے لگی۔ جی ہاں، ہادی نے مختصر جواب دیا۔ دیکھیں میرا ہاتھ چھوڑیں ورنہ، ہانی نے دھمکی دینے کی کوشش کی۔ ورنہ کیا؟ ہادی نے پوچھا۔ ورنہ جن مونچھوں والے انکل کو میں نے آپ کی ناک توڑنے کے لیے جو چاکلیٹ دی ہے ان سے آپ کا ہاتھ بھی توڑوا دوں گی، ہانی نے اسے ڈرایا۔ چاکلیٹ؟ ہادی نے سوالیہ انداز میں پوچھا۔ ہاں، وہ مونچھوں والے انکل سپاری مانگ رہے تھے، لیکن میرے پاس صرف چاکلیٹ تھی، ہانی نے معصومیت سے جواب دیا، جبکہ اس کے جواب پر ہادی کا حیرت سے منہ کھل گیا۔ مطلب یہ لڑکی مجھ پر حملہ کروانے کے لیے سپاری کے نام پر چاکلیٹ دے کے آئی تھی؟ کون سے مونچھے والے انکل کو چاکلیٹ دی ہے تم نے؟ ہادی نے پوچھنا ضروری سمجھا۔ وہ پہلے ہمارے کالج کے واچ مین ہوا کرتے تھے، ہانی نے بتایا۔ وہ کب آ رہے میرا ناک توڑنے کے لیے؟ پتہ نہیں، انہوں نے کہا جب وہ فری ہوں گے آ جائیں گے۔ اس کا مطلب تھا ہانی کے گنڈے کا شیڈیول بہت ٹف ہے۔ کھانا کھانے کے بعد ہادی کا پلان ہانی کو پرپوز کرنے کا تھا، اس کے لیے تیاری مکمل تھی۔ ہادی نے ہانی کو کھڑا کیا اور خود اس کے سامنے آ کر گھٹنوں کے بل بیٹھا۔ ارے یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس کے پیروں میں کیوں بیٹھ رہا ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، آپ میرے پیر نہ پکڑیں، میں مونچھے والے انکل کو منع کر دوں گی آپ کے ہاتھ پیر توڑنے سے۔ ہانی نے اپنی سمجھ کے عین مطابق بات کی، جس پر ہادی کا دل چاہا کہ وہ اپنا سر کسی پتھر پر دے مارے۔ ہانی میں کچھ اور بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہادی نے بات کرنے کی کوشش کی۔ ہاں تو بولے نا، میں سن رہی ہوں۔ ہادی نے جیب سے نکالی انگوٹھی واپس اپنی جیب میں رکھی اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ یہ صحیح وقت نہیں ہے، یہ بات میں تمہیں پھر کسی دن بتاؤں گا۔ لیکن آپ کیا کہنے والے تھے؟ ہانی کو تجسس ہوا۔ ہانی کہا نا پھر کسی دن بتاؤں گا، اب چلو ہم لیٹ ہو رہے ہیں، بابا صاحب گھر پہ انتظار کر رہے ہوں گے۔ واپسی پر راستے میں ان کی گاڑی خراب ہوگی۔ ویسے یہ ہادی کے پلان میں شامل تو نہیں تھا، پر پتہ نہیں گاڑی خراب کیسے ہو گئی۔ یہی سوچتے ہوئے وہ گاڑی سے نکلا اور گاڑی چیک کرنے لگا۔ جہاں سے دھواں نکل رہا تھا یہ دیکھ کر ہانی بھی گاڑی سے باہر نکل آئی۔ گاڑی خراب ہو گئی؟ ہانی نے معصومیت سے پوچھا۔ نہیں تو تمہیں کس نے کہا؟ ہادی گاڑی کی بگڑی حالت دیکھ کر مزید بگڑا۔ تو پھر یہ دھواں کیوں نکل رہا ہے؟ ہانی نے پوچھا۔ دھواں یار، گاڑی سگریٹ پی رہی ہے۔ آپ کی گاڑی سگریٹ پیتی ہے؟ ہانی نے حیرت سے منہ بسورا۔ ہانی سچ میں گاڑی خراب ہو گئی ہے یار، ہادی نے اسے حیرت سے دیکھ کر سچ بتایا۔ ہاں تو یہ پہلے بھی تو بتا سکتے تھے، مجھے لگا گاڑی سچ میں سگریٹ پیتی ہے۔ اب ہم کیا کریں گے؟ ہانی نے پوچھا۔ چلو کوئی لفٹ ڈھونڈتے ہیں، نہیں ملی تو چل کر جانا ہوگا۔ چل کے؟ ہادی میں اتنا نہیں چل سکتی کیونکہ سفر ابھی کافی زیادہ تھا، اگر تم نہیں چل سکتی تو میں تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لے چلوں گا۔ ہادی نے رومانٹک ہونے کی کوشش کی۔ جی نہیں ہو سکتا، ہمیں لفٹ مل جائے ورنہ میں چلوں گی، ہانی نے اس کے رومانس پر پانی پھیرتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے تو چلو، ہادی مسکراتے ہوئے آگے بڑھا۔ بہت دیر کے بعد بھی کوئی لفٹ نہ ملی، مگر 4-5 گنڈے ضرور آ کر ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، جن کے ہاتھوں میں چاقو تھے۔ دیکھو جو کچھ بھی ہے جلدی نکالو ورنہ، گنڈے نے ہادی کو دھمکی دی، جبکہ ہانی ہادی کے پیچھے چھپ چکی تھی۔ ہادی کے پاس جو کچھ بھی تھا اس نے نکال کر ان گنڈوں کے حوالے کر دیا۔ یہ چین بھی نکال لو، گنڈے نے ہادی کی چین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ دیکھو تم لوگوں کو جتنا کچھ میں دے چکا ہوں تم لوگوں کے لیے کافی ہے۔ ہادی کو اب ان لوگوں پہ غصہ آ رہا تھا، لیکن وہ ہانی کے ہوتے ہوئے کوئی رسک نہیں لینا چاہتا تھا۔ جو کہہ رہا ہوں وہ کرو، اپنی چین نکالو، اس نے ہادی کی گردن پر ہاتھ ڈالتے ہوئے کہا۔ اس سے پہلے کہ وہ چین نکالتا، ہادی نے ہاتھ پکڑ کر زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ اس کے بعد ایک کے بعد دوسرا آ کر ہادی سے مار کھانے لگا۔ کچھ ہی دیر میں وہ پانچوں زمین پر پڑے تھے۔ اچھا خاصا مال تم لوگوں کو دے دیا تھا، لیکن تم لوگوں نے تو مار کھانی تھی۔ ہادی ان لوگوں کے پاس سے اپنی چیزیں اٹھاتے ہوئے بولا۔ او بھائی، اس چین میں ایسا کیا تھا جو اتنا توڑ ڈالا؟ ایک آدمی نے اسے پوچھا۔ اس کی بات کا جواب دیے بغیر ہادی نے ہانی کا ہاتھ پکڑا اور مسکراتے ہوئے آگے چل دیا۔ بہت شوق ہے آپ کو مارنے مروانے کا، اگر وہ گنڈے ہمیں کچھ کر دیتے تو کیا کہا تھا نا، تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ جی نہیں، بات میری نہیں آپ کی ہے، آپ ان گنڈوں سے لڑ رہے تھے، اگر آپ کو کچھ ہو جاتا تو؟ اور ہانی کی اس بات نے ہادی کو خوش فہم کر دیا۔ تو ہادی اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر پوچھا۔ ہانی فوراً گھبرا گئی۔ تو میں اکیلے گھر کیسے جاتی؟ ہانی نے بات بنائی۔ او تو تمہیں تمہارے گھر جانے کی فکر تھی؟ ہادی کی ساری خوش فہمی ہوا ہوئی۔ اور نہیں تو کیا، ابھی میں نے گھر جا کے بابا صاحب کو آپ کی شکایت بھی لگانی ہے کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑا تھا، اور آج زندگی میں پہلی بار ہادی کا دل کیا وہ اس کے منہ پر ٹیپ لگا دے۔ ہانی، ہر بات نہیں بتائی جاتی، اس نے ہانی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ ڈر گئے نا کہ بابا صاحب آپ کو پھینٹی لگائیں گے؟ ہانی ہنستے ہوئے بولی۔ ہانی ہنستی ہوئی سیدھی اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ اب مزید اپنے آپ پر قابو پانا ہادی کے لیے بہت مشکل تھا، اسی لیے اب بابا صاحب کی ڈانٹ کی فکر کیے بغیر ایک ہی پل میں ہادی نے ہانی کی کمر میں ہاتھ ڈال کر خود سے بالکل قریب تر کر لیا۔ ہاں تم بتا دینا بابا صاحب کو کہ میں نے تمہارا ہاتھ پکڑا، لیکن کیا ہے نا، صرف ہاتھ پکڑنے سے بابا صاحب مجھے اتنا نہیں ڈانٹیں گے جتنا کہ تم چاہتی ہو۔ ہادی کی اس حرکت پر ہانی کا دل زور سے دھڑکا۔
میں چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہو کہ بابا صاحب مجھے ڈانٹے۔ یہ کہتے ہی ہادی نے اس کے ہونٹوں پہ اپنے لب رکھ دیے۔ اب تم بابا صاحب سے میری شکایت کرنا، یقیناً بابا صاحب مجھے اتنا ڈانٹیں گے کہ تمہارا دل خوش ہو جائے گا۔ وہ اس کے لبوں کو آزادی بخشتے ہوئے بولا، میں بابا۔ وہ بول نہیں پا رہی تھی اور ہادی اس کی حالت سے محفوظ ہو رہا تھا، جبکہ گھبراہٹ کے مارے ہانی نظریں تک اٹھا نہیں پا رہی تھی، اور ہادی نے شاید ہی اس سے زیادہ حسین منظر زندگی میں کبھی دیکھا تھا۔ مجھے گھر جانا ہے، فائنلی ایک فکرہ ادا ہو گیا۔ ہاں بالکل چلو، آخر تم نے میری شکایت بھی تو کرنی ہے نا بابا صاحب سے، ہادی نے ہنستے ہوئے کہا، لیکن ایک قدم بھی نہ اٹھایا۔ اگر آپ نہیں چلنا چاہتے میرے ساتھ تو میں اکیلی چلی جاؤں گی، ہانی نے دھمکی دی۔ میں تمہارے ساتھ چلوں گا، میں تو زندگی کے ہر قدم پر تمہارے ساتھ چلنا چاہتا ہوں۔ ہادی پٹری سے اترا، نہیں ساری زندگی چلنے کی ضرورت نہیں ہے، صرف گھر تک میرے ساتھ چلیں۔ یہ کہہ کر ہانی آگے چل دی اور ہادی ہنستا ہوا اس کی حالت انجوائے کرتا اس کے پیچھے چل دیا۔ وہ لوگ گھر آئے تو ہانی اس کی طرف دیکھے بغیر اپنے کمرے میں چلی گئی۔ ہادی بے اختیاری میں ہانی کے ساتھ یہ حرکت تو کر بیٹھا، لیکن ابھی اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ہانی نے اگر سچ میں بابا صاحب سے اس کی شکایت کی تو کیا ہوگا۔ یا اللہ میری بے وقوف بیوی کو تھوڑی سی عقل دے دیجیے گا۔ اپنے آپ پر آیت الکرسی پڑھ کر وہ اپنے کمرے میں آ گیا، جبکہ ہانی اپنے کمرے میں یہی سوچ رہی تھی کہ ہادی اس کے اتنے قریب کیوں آیا۔ شاہو اگر ماما کو بتایا تو وہ تو یہی کہیں گی کہ ساری غلطی میری ہے، لیکن سچی میں نے کچھ نہیں کیا۔ ماما کبھی میری بات پہ یقین نہیں کرتی اور نہ ہی کریں گی، مجھے پتہ ہے، مگر تمہیں تو مجھ پہ یقین ہے نا کہ میں جھوٹ نہیں بول رہی۔ تمہیں پتہ ہے شاہو، آج مجھے یقین ہو گیا کہ ہادی سچ میں ہراپو کو لائک کرتے تھے، کیونکہ ان کے گلے میں وہ ڈبل ایج کے لاکٹ کو وہ کسی کو ہاتھ نہیں لگانے دیتے۔ اگر وہ ہراپو کو اتنا لائک کرتے تھے تو پھر ان سے شادی کرنی چاہیے، پھر مجھ سے نکاح کیوں کیا اس بندے نے۔ جب ان کے لاکٹ کو چھونے کی کوشش کی تو انہوں نے اس کو بہت دھویا، اور جب ان سے پوچھا تو ہنس کر آگے چل دیے۔ اب تم ہی بتاؤ شاہو، اگر وہ انہیں پسند نہ کرتے تو کیا ان کے لیے کسی کو اتنا مارتے؟ کیا ہو گیا ہے ماما، اتنی سی بات پر اتنا ایشو بنانے کی ضرورت کیا ہے؟ آخر ضرورت کیا ہے؟ حاجی تم جانتے بھی ہو تم نے کیا کیا ہے، اس بے وقوف لڑکی کو اپنے ساتھ ڈیٹ پر لے جانے کی کیا ضرورت تھی؟ تانیہ کو ہادی پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ماما پہلی بات وہ لڑکی میری بیوی ہے، کوئی گرل فرینڈ نہیں جس کے ساتھ میں ڈیٹ ماروں گا، اور دوسری بات میں نکاح کے بعد پہلی بار اسے کہیں باہر لے کر جا رہا تھا۔ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کون ہمیں دیکھتا ہے اور کون نہیں۔ ہادی نے سر لہجے میں بات کر کے تانیہ کو ہانی کی اہمیت سمجھا دی تھی، جس کی وجہ سے تانیہ نرم پڑ گئی۔ ہاں ہادی، یہ بات میں سمجھ سکتی ہوں، لیکن میڈیا تو نہیں سمجھے گی نا۔ اور بیٹا تمہیں اندازہ تو ہے تمہارے نکاح کی خبر سے تمہاری فیمیل فین فالوئنگ کتنی کم ہوگی۔ تانیہ نے اسے سمجھانے کی کوشش کی، او موم پلیز، کیا آپ کی فیمیل فین فالوئنگ کے چکر میں اپنی زندگی جینا چھوڑ دوں؟ اگر آپ ایسا چاہتی ہیں تو آئی ایم سوری، میں یہ نہیں کر سکتا۔ آج پہلی بار ہانی نے کھل کر مجھ سے کوئی بات کی ہے، اور اب میں کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ مجھ سے باتیں کریں، میرے ساتھ باہر جائے تاکہ وہ اس رشتے کو سمجھے۔ اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے میرے شوبز کیریئر پر کیا فرق پڑتا ہے۔ اپنی بات ختم کر کے ہادی فون کاٹ چکا تھا۔ یہ لڑکی میرے بیٹے کو کہیں کا نہیں چھوڑے گی، تانیہ زیر لب بڑبڑائی۔ حور ابھی بھی ہانی کے کمرے میں آئی اور آتے ہی اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ ہانی ڈیٹ پہ ہادی سے کیا کیا بات کی، کیا کیا ہوا، وہ ایکسائٹمنٹ میں بولی، جبکہ اس کی ایکسائٹمنٹ دیکھ کر ہانی کو کچھ عجیب محسوس ہوا۔ بولنا، اب چپ کیوں ہو؟ اچھا یہ بتا دے، ہادی رومانٹک ہے نا؟ جتنا فلموں میں رومانٹک ہے اتنا ہی، یا اسے تھوڑا کم، یا پھر اس سے بھی زیادہ؟ حور نے تقریباً ہانی کو ڈنڈور ڈالا۔ اب تو کچھ بولے گی یا؟ ہادی نے ایک ہی بار میں تیری بولتی بند کر دی۔ بولنا وہ رومانٹک ہے کہ نہیں؟ حور نے اس کے چہرے کے آگے ہاتھ ہلاتے ہوئے کہا، اور اس کی باتوں پر ہانی کو ہادی کی وہ جسارت یاد آ گئی جو گھر آنے سے پہلے اس نے کی تھی۔ نہیں، ایک ہی لفظ نے حور کے سارے ارمانوں پر پانی پھیر دیا۔ کیا مطلب؟ رومانٹک نہیں ہے یار، فلموں میں تو ایسے رومانس جھاڑتا ہے جیسے رومانس اس پر ختم ہوتا ہے، لیکن حقیقت برعکس ہوتی ہے۔ ہائے مجھے تو بڑا ترس آ رہا ہے تجھ پہ، کیسے گزارا ہوگا تیرا؟ تم دونوں کا تو نکاح ہوا ہے، میری تو صرف منگنی ہوئی، اور سارم کتنے رومانٹک ہیں تجھے کیا بتاؤں، حور نے خوش ہوتے ہوئے کہا، اور اس کی خوشی میں کوئی دوگلا پن نہیں تھا، وہ سچ میں اس منگنی سے بہت خوش تھی، جو ہانی نے بھی نوٹ کیا تھا۔ سارم بھائی رومانٹک ہیں؟ ہانی نے پوچھا۔ بہت، حور نے بہت کو لمبا کھینچا، لیکن سیریسلی مجھے ہادی سے یہ امید نہیں تھی، فلموں میں رومانس کا کنگ بنا رہتا اور اصل زندگی میں مجھے تیرے میاں نے بہت مایوس کیا، حور نے افسوس کرتے ہوئے کہا، اور ہانی چاہ کر بھی حور کو نہ بتا پائی کہ ہادی نے اس کے ساتھ کیا کیا تھا۔ آپو اب میں آپ کو کیسے بتاؤں کہ یہ ہادی صاحب تو کنگ آف رومانس سے بھی 2 ہاتھ آگے ہیں۔ ہانی تو اپنی بہن کو نہیں بتا پائی تھی ہادی کی حرکت، تو بابا صاحب سے کیا کہتی، اور یہ بات حاجی تک پہنچ چکی تھی کہ ہانی نے بابا صاحب سے اس کی کوئی شکایت نہیں کی تھی، یہاں تک کہ جب بابا صاحب نے پوچھا ڈنر کیسا رہا، اس نے صرف اچھا بول دیا۔ اس نے خدا کا شکر ادا کیا کہ جتنا وہ ہانی کو بے وقوف سمجھتا تھا اتنی نہیں تھی، اب وہ آسانی سے ہانی کو اپنے دل کی فیلنگز بتا سکتا تھا۔ وہ یہی سب سوچ رہا تھا جب اس کے فون پر کسی کی کال آئی، اسکرین پر زارا خان کا نام چمک رہا تھا۔ ہادی نے نام دے کر فون اٹینڈ کر لیا۔ ہائے زارا، کیسی ہو تم؟ اس نے فون اٹھاتے ہی پوچھا۔ میں کیسی ہوں، خبریں دیکھی ہیں تم نے؟ ہادی زارا اس کی آواز سنتے ہی غصے سے بولی، خبریں؟ ہاں ہادی، خبروں میں آ رہا ہے کہ تمہارا کسی لڑکی کے ساتھ افیئر چل رہا ہے جس کے ساتھ ڈیٹ مارنے گئے تھے تم۔
زارا غصے سے بھری ہوئی تھی۔ کون تھی وہ لڑکی ہادی؟ تم جانتے ہو ہم دونوں کی فلم کا پروموشن چل رہا ہے، ہمیں ہر جگہ ساتھ نظر آنا ہے، لیکن تم یہاں مجھے اکیلا چھوڑ کر خود پتہ نہیں کہاں چلے گئے ہو اور اب کسی لڑکی کو ساتھ لیے گھوم رہے ہو۔ تم جانتے ہو نا ہادی، اس سے تمہاری ریپوٹیشن سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن میرا کیریئر تباہ ہو جائے گا۔ اسے اب اپنی غلطی پر سچ میں شرمندگی ہو رہی تھی۔ اسے واقعی ہانی کو اپنے ساتھ لے کر کہیں نہیں جانا چاہیے تھا، کیونکہ زارا ابھی ابھی انڈسٹری میں آئی تھی اور ابھی اسے ہر ایکٹر کے ساتھ اپنا نام جوڑنا تھا تاکہ جلدی سے جلدی وہ بڑی ایکٹریس بن جائے۔ ہادی کی اس غلطی کی وجہ سے زارا کا کیریئر خراب ہو سکتا تھا۔ سوری زارا، تم فکر مت کرو، میں سب سنبھال لوں گا، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹا اور اس مسئلے کا حل سوچنے لگا۔ ہانی بالکل اکیلی لان میں کھڑی تھی۔ جب ہادی نے اسے دیکھا تو اس کے پاس چلا گیا۔ ارے ہانی، میں تو انتظار ہی کرتا رہا، کب بابا صاحب سے تم شکایت لگاؤ گی اور وہ مجھے ڈانٹنے کے لیے بلائیں گے، لیکن انہوں نے تو مجھے بلایا ہی نہیں۔ حد درجہ معصومیت سے گویا ہوا۔ جی میں نے کوئی شکایت نہیں لگائی، ہانی نے احسان جتایا۔ او تو تم نے کوئی شکایت نہیں کی میری؟ جی نہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ تم آئندہ بھی میری کوئی شکایت نہیں کرو گی؟ ہادی نے دائیں بائیں دیکھتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا اور کھینچ کر اپنے قریب تر کر لیا۔ ہانی فوراً گھبرائی۔ ہادی چھوڑے مجھے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ابھی تک تو کچھ نہیں کیا، لیکن اگر تم اجازت دو تو۔ ہادی نے زو میں نے کہتے ہوئے اس کی پیشانی پر اپنے لب رکھے۔ ہادی چھوڑے مجھے، ورنہ بکلاہٹ کی وجہ سے وہ اپنے لفظ ادا نہیں کر پا رہی تھی۔ ورنہ کیا؟ جلدی بولو ہانی، تمہارا ورنہ مجھے اکسا رہا ہے۔ ہادی نے تو انگلی کی مدد سے اس کی ٹھوڑی کو اونچا کیا۔ ورنہ میں چلاؤں گی۔ آواز اتنی دھیمی تھی کہ ہادی بمشکل سن پایا۔ کیا بات کر رہی ہو تم؟ چلاؤ گی؟ ذرا چلاؤ نا، میں سننا چاہتا ہوں تمہیں۔ ہادی نے ہنستے ہوئے اس کے گال پہ اپنے لب رکھے۔ ہانی کا چہرہ مکمل سرخ ہو چکا تھا، اس کے دل کی دھڑکنوں کی آواز ہادی آسانی سے سن سکتا تھا۔ ہادی میں سچ میں چلاؤں گی، اس نے پھر سے دھمکی دی۔ ابھی تو کہا میں سننا چاہتا ہوں۔ ہادی نے اس کے دوسرے گال پہ لب رکھے۔ تبھی حور اس کا بھالو اٹھا کر لان میں آ گئی۔ ہانی یار تم کہاں ہو؟ تمہارا شاہجہاں اکیلا بور ہو رہا ہے۔ حور کو آتے دیکھ ہادی نے فوراً ہانی کو چھوڑ دیا۔ ہانی جلدی سے حور کے ہاتھوں اپنا بھالو لے کر اندر بھاگ گئی۔ جب اپنے پیچھے ہادی کا کہکا سنا، ہانی کی فیلنگز بدلنے لگی تھی۔ اب جب ہادی کے سامنے آتی تو ایک عجیب سی شرماہٹ اسے گھیر لیتی۔ ہر وقت ہادی کے بارے میں سوچنا اسے اچھا لگنے لگا۔ ہادی نے بھی اس کی چینجنگ بہت نوٹ کی تھی۔ اب بابا صاحب اس کے سامنے ہادی کے بارے میں بات کرتے تو اسے برا نہیں لگتا تھا۔ بابا صاحب ہادی کے بارے میں کوئی نہ کوئی بات کرتے رہتے اور وہ چپ چاپ سنتی رہتی۔ اپنی اس کیفیت کو خود بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ کل جسے ہادی کے نام سے بھی چیڑتی، آج وہ صرف ہادی کے بارے میں بات سننا چاہتی تھی۔ ہادی بھی اس بارے میں اسے بات کرنا چاہتا تھا۔ ہادی جانتا تھا کہ اگر وہ اسے اپنی محبت کا اظہار کرے تو وہ سمجھ جائے گی، بس اسی لیے ہادی موقع ڈھونڈ رہا تھا۔ وہ شام کو گھر آیا تو ہانی کچن میں کھڑی اپنے لیے کچھ بنا رہی تھی۔ ہانی مجھے بھوک لگی ہے، شام کے 5 بج رہے تھے اور اس وقت یہی بہانہ سوجھ رہا تھا۔ آپ ماما سے کہیں، وہ آپ کو کچھ بنا دیں گی۔ ہانی نے نظر چڑھاتے ہوئے کہا۔ ہاں تو تم کیا بنا رہی ہو؟ نوڈلز بنا دو میرے لیے بھی۔ ہانی نے دن میں کھانا نہیں کھایا تھا، اس لیے اب اسے بھوک لگ رہی تھی اور اپنی بھوک دور کرنے کے لیے وہ اپنے لیے نوڈلز بنا رہی تھی۔ ٹھیک ہے آپ یہ کھا لیجئے، میں اپنے لیے اور بنا لوں گی۔ ہانی میڈم اور اپنے لیے بنائے گی؟ نوڈلز کی قربانی، دال میں کچھ کالا نہیں بلکہ پوری دال ہی کالی ہو چکی تھی۔ نہیں یہ تم کھاؤ، میرے لیے بنا کے میرے کمرے میں لے آنا۔ حکم دے کر وہ نہ رکا، سیدھا اوپر کمرے میں چلا گیا۔ السلام علیکم ماما، کیسی ہیں؟ آج 1 ہفتے کے بعد ہادی تانیہ سے بات کر رہا تھا۔ 1 ہفتے بعد تانیہ کو اپنے بیٹے کی یاد آئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، لیکن تم کہاں ہو؟ زارا نے میرا دماغ خراب کر رکھا ہے۔ تم دونوں کو فلم کی پروموشن ساتھ کرنی تھی، تم کچھ دن کا کہہ کر گئے تھے اور ابھی تک تمہاری واپسی نہیں ہو رہی۔ ہادی کا دل برا ہو گیا۔ اسے لگا تھا کہ اس کی ماں اسے مس کر رہی ہے، اس لیے اسے فون کیا، لیکن وہ بھول گیا تھا کہ اس فلم کی ڈائریکٹر اس کی ماں تھی، جو اپنی مقبولیت میں 1% بھی رسک لینے کو تیار کبھی نہ تھی۔ سوری ماما، میں 2 دن میں واپس آ جاؤں گا۔ وہ کیا ہے کہ کل حورین کا نکاح ہے، جس کی وجہ سے مجھے رکنا پڑ رہا ہے۔ ہادی کبھی تمہارا نکاح، کبھی تمہاری کزن کا نکاح، یہ سب کب ختم ہوگا؟ تانیہ ہادی سے کافی زیادہ غصہ تھی۔ ماما میں نے کہا نا میں 2 دن میں آ جاؤں گا واپس۔ نہ جانے کیوں ہادی کا لہجہ سخت ہو گیا، جسے محسوس کر کے تانیہ نے فون ہی کاٹ دیا۔ ہادی اسے بتانا چاہتا تھا کہ ہانی اس کی محبت کو سمجھنے لگی ہے، وہ اسے جڑے اپنے رشتے کو قبول کرنے لگی ہے، لیکن تانیہ کو ان باتوں میں کوئی انٹرسٹ نہ تھا۔ اسے انٹرسٹ تھا تو صرف اس بات میں کہ اس کا کوئی نقصان نہ ہو، اور ہانی کی بدلتی کیفیت کو دیکھ کر وہ بھی واپس نہیں جانا چاہتا تھا۔ آپ نے مجھ سے کہا تھا کہ ہادی مجھ سے پیار کرتا ہے۔ آپ نے مجھ سے جھوٹ بولا تھا خالہ۔ ہادی نہ صرف اس لڑکی سے پیار کرتا ہے بلکہ اس سے نکاح بھی کر چکا ہے۔ ہما غصے میں تانیہ کو سنائی جا رہی تھی اور تانیہ کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اب ہما کے غصے کو کیسے کنٹرول کرے۔ نہیں بیٹا، وہ اس لڑکی سے پیار نہیں کرتا، زبردستی اس کا نکاح کروا دیا گیا ہے۔ میں تم سے کہتی تھی نا کہ وہ لوگ میرے بیٹے کو مجھ سے چھین لیں گے۔ یہ راستہ نکالا ہے انہوں نے مجھ سے میرے بیٹے کو دور کرنے کے لیے۔ وہ لڑکی کو بالکل بھی پسند نہیں کرتا۔ وہ تو نہ جانے کتنے سالوں سے تم سے محبت کرتا ہے، کتنے سالوں سے وہ اپنی بے قراریوں کی داستان سناتا ہے مجھے۔ میں سچ کہہ رہی ہوں، وہ صرف اور صرف تمہارا ہے۔ تانیہ نے اسے بہلانے کی کوشش کی۔ لیکن خالہ، وہ اگر مجھ سے پیار کرتا ہے تو اس لڑکی سے نکاح کیوں کیا؟ مجبور کیا گیا ہے اسے، اس ہاشم شاہ نے اسے مجبور کیا ہے۔
جس طرح اس نے عادل کو مجھے طلاق دینے پر مجبور کیا تھا، اب وہ لوگ ہادی کو مجھ سے دور کرنا چاہتے ہیں۔ لیکن مجھے یقین ہے کہ تم ایسا نہیں ہونے دو گی ہما۔ تم جب ہادی کو اپنے پیار کا یقین دلاؤ گی، وہ کسی دوسری لڑکی کو دیکھے گا بھی نہیں۔ ہادی کے پیار کا جھانسا دے کر وہ ہما کو مکمل طور پر اپنے جال میں پھنسا چکی تھی۔ یس خالہ، فکر نہ کریں، میں ہادی کو واپس ان سے چھین لاؤں گی۔ اب بس کسی طریقے سے اس لڑکی کو یہاں بلائیں، پھر آپ دیکھیے گا میں اس لڑکی کے ساتھ کرتی کیا ہوں۔ اسٹائلش اور انتہائی خوبصورت لڑکی ہما پچھلے 7 سال سے ہادی کی محبت میں پاگل ہوئی جا رہی تھی، اور اسے اس محبت میں پاگل کرنے والی اور کوئی نہیں بلکہ ہادی کی اپنی سگی ماں تھی۔ ہما ہادی کو حاصل کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی، اور اسے یہ کچھ بھی کرنے کی اجازت خود ہادی کی ماں نے دی تھی۔ میں کسی بھی طرح ہانیہ کو یہاں بلا کر رہوں گی، پھر اس کے ساتھ جو ہوگا اس نے اور اس کے دادا ہاشم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ وہ کمرے کا دروازہ نوک کر کے اندر آئی۔ ہادی بیٹھے بیٹھے ٹی وی پہ کچھ دیکھ رہا تھا۔ لے آئی، بہت بھوک لگی تھی۔ ہادی سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ہانی نے ٹرے ٹیبل پر رکھی اور باہر جانے لگی جب ہادی نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ تم کہاں جا رہی ہو؟ یہیں بیٹھو نا میرے پاس۔ نہیں، مجھے نہیں بیٹھنا آپ کے پاس، ہانی نے چٹا سفید جواب دے دیا۔ کیوں؟ ہادی نے پوچھا۔ کیونکہ آپ اتنے اچھے نہیں ہیں جتنے سب کے سامنے بنے رہتے ہیں۔ شکر منائیں کہ میں نے کسی کو بتایا نہیں آپ کے بارے میں۔ کیا آپ نے ڈنر سے لوٹتے وقت میرے ساتھ کیا کیا؟ ہانی اپنے پرانے انداز میں لوٹ آئی اور اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ وہ ہیلو، میں نے ایسا کیا کر دیا؟ ہادی نے کھینچ کر اسے زبردستی بیڈ پر بٹھایا۔ آپ نے راستے میں وہ ہانی کو لڑنے کے لیے مناسب الفاظ نہ ملے۔ وہ کیا؟ بولو نا، کس کیا تھا؟ ہادی نے اس کی مشکل آسان کر دی، جس پہ ہانی کے کان کی لو تک سرخ ہو گئی۔ آپ انتہائی فضول انسان ہیں۔ ہانی جانے کے لیے اپنا ہاتھ چھڑانے لگی، اور یہ انتہائی فضول انسان تمہارا دیوانہ ہے۔ ہادی نے اس کی کوشش ناکام بناتے ہوئے کھینچ کر اپنے اوپر گرا لیا۔ ہادی پلیز چھوڑیں مجھے، کوئی آ جائے گا۔ ہانی کا سارا کانفیڈنس ہوا ہو چکا تھا، وہ مکمل طور پر ہادی کے رحم و کرم پر تھی۔ اب تو کوئی گنجائش نہیں ہے ہانی، اب تو میں تمہیں کبھی چھوڑ نہیں سکتا۔ ہادی نے اس کے ماتھے سے تھوڑی تک اپنی انگلی کی مدد سے ایک لائن کھینچی۔ تم صرف میری ہو، میرا حق ہے تم پر، میں تمہیں بہت خوش رکھوں گا ہانی، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں، میں تمہاری زندگی میں کوئی دکھ نہیں آنے دوں گا۔ ہادی نے سرگوشی سے کہتے کہتے اپنے دہکتے لب اس کی گردن پر رکھ دیے۔ ہانی دل و جان سے کام کر رہ گئی، دل زور زور سے دھڑکنے لگا جیسے آج ساری دیواریں توڑ کر باہر آ نکلے گا۔ پلیز چھوڑیں۔ ہانی نے مضبوطی سے آنکھیں بند کی تھیں، ہونٹ مسلسل کانپ رہے تھے۔ دل لوٹ لینے والا یہ منظر دیکھ کر اب ہادی خود پہ کنٹرول نہیں کر پا رہا تھا، اسی لیے اس کا ہاتھ پکڑا اور انگوٹھی اس کے ہاتھ میں پہنا دی۔ تم تب سے میرے دل میں ہو جب تمہیں پانے کی کوئی امید نہ تھی، تب تم اتنا چاہا کہ حد کر دی۔ آج تم ہر لحاظ سے میری ہو تو اتنا صبر کرنا پڑا ہے، لیکن نہیں، بہت جلد تم میرے پاس ہوگی، پھر تمہارے ڈرامے نہیں چلیں گے۔ اس وقت چھوڑ رہا ہوں، لیکن آئندہ مجھ سے ایسی امید مت رکھنا۔ یہ کہتے ہوئے ہادی نے اپنی گرفت سے اسے آزاد کر دیا، جس کے بعد اگلے ہی پل ہانی وہاں سے ایسے غائب ہوئی جیسے بوتل کا جن۔ اسے اس طرح سے بھاگتے دیکھ کر ہادی کے ہونٹوں پر مسکان آ گئی۔ تمہاری ہر ادا ہی کمال ہے مسز ہادی ہاشم۔ یہ کیا بات ہوئی ہادی؟ تم کہہ رہے تھے کہ تم اب ہمیں چھوڑ کر کبھی نہیں جاؤ گے، اسی لیے تو ہم نے تمہاری شرط مان لی تھی، اور اب تم پھر سے جا رہے ہو۔ بابا صاحب ہادی سے بہت ناراض ہو رہے تھے۔ بابا صاحب، میں کہہ تو رہا ہوں میں بس کچھ دن کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا، لیکن تم نے ہم سے وعدہ کیا تھا کہ تم سارا رمضان ہمارے ساتھ گزارو گے۔ بابا صاحب، کچھ دن کے لیے جاؤں گا، واپس آ جاؤں گا۔ ہادی مسلسل انہیں سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ نہیں ہادی، ہم نہیں جانے دے رہے تمہیں، ہم لوگوں کا بھی حق ہے تم پر۔ جب تمہاری ماں کا دل چاہتا ہے وہ تمہیں ہم سے دور کر دیتی ہے، بس اب یہ ہمارا آخری فیصلہ ہے، جب تک رمضان ختم نہیں ہو جاتا تم یہاں سے کہیں نہیں جاؤ گے۔ بابا صاحب، رمضان شروع ہونے میں ابھی 1 ہفتہ باقی ہے، تب تک میں واپس آ جاؤں گا، پھر سارا رمضان آپ کے ساتھ گزاروں گا، اور پھر عید پر تو آپ مجھے تحفہ دے ہی رہے ہیں۔ ہادی بات ہانی کی طرف لے گیا، جس پر بابا صاحب مسکرا اٹھے، اور آج کل وہ تحفہ کافی حد تک بدل گیا ہے۔ بابا صاحب نے مذاقیہ کہا۔ جی بابا صاحب، مجھے لگتا ہے ہانی ہمارے نکاح کو قبول کر رہی ہے، اور اب اسے چھوڑ کر جانا میرے لیے بھی آسان نہیں ہے۔ سچ، مجھے تو کبھی نہیں لگا تھا ہانی بدل جائے گی، مجھے تو لگ رہا تھا اسے اپنے پیار کو سمجھانے کے لیے مجھے دن رات ایک کرنا پڑے گا۔ بابا صاحب نے ہادی کے چہرے کو دیکھ کر بے اختیار ماشاءاللہ کہا۔ نکاح کے 2 بولوں میں بہت طاقت ہوتی ہے، اور لڑکیوں کا دل تو ہوتا ہی بہت نرم ہے، ان کے دل میں اللہ محبت ڈال ہی دیتا ہے۔ میری خواہش ہے ہانی اور حور اپنے اپنے گھر کی ہو جائیں، پھر میں اللہ کے گھر کی زیارت کرنے جاؤں گا۔ بابا صاحب نے اسے اپنی خواہش بتائی۔ انشاءاللہ، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ آج حورین اور سارم کا نکاح تھا۔ بیوٹیشین حورین کو تیار کر رہی تھی، ہانی اس کے ساتھ اسی کے کمرے میں تھی، جبکہ فیملی کے علاوہ انہوں نے زیادہ لوگ انوائٹ نہیں کیے تھے۔ ابھی پھپھو کی فیملی والے نکاح کی رسم ادا کرنے نہیں آئے تھے، اسی لیے وہ لوگ آرام سے تیار ہو رہے تھے۔ اپو، میرا ہیئر اسٹائل ابھی تک نہیں بنا، بیوٹیشین حورین کو تیار کر رہی تھی، جب وہ آ کر اس کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ پہلے آپ پلیز اس کو تیار کر لیجئے، حورین نے بیوٹیشین سے کہا۔ لیکن میم، نکاح تو آپ کا ہے، پہلے آپ کو تیار کر لوں، انہیں میں بعد میں کر لوں گی، ان کا صرف ہیئر اسٹائل ہی رہتا ہے، بیوٹیشین نے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر ہانی نے منہ پھیلا لیا۔ تو آپو تو یہی روم میں بیٹھیں گی نا، باہر لوگوں میں تو میں جاؤں گی نا؟ ہانی نے بیوٹیشین کو پہلے تیار ہونے کا ریزن دیا۔ میں نے باہر جا کے پھپھو سے ملنا ہے، سارم بھائی کو دیکھنا ہے، سارم بھائی کو دیکھ کر آؤں گی تو بتاؤں گی نا کہ وہ کیسے لگ رہے ہیں، یہ خود تو نہیں جا سکتی نا باہر۔
ہے نا آپ ہی، ہم نے خود ہی تو رات کو کہا تھا کہ ان کی تصویر بنا کے آپ کو دکھاؤں۔ ہانی نے بیوٹیشین کے سامنے اور اس کا کوئی راز نہ رکھا، جس پر بیوٹیشین مسکراتے ہوئے آگے پیچھے دیکھنے لگی۔ آپ پلیز پہلے اسے تیار کر دیجیے۔ ہور نے ہانی کا منہ بند کروانے کے لیے بیوٹیشین کی منت کی، جس پر بیوٹیشین فوراً مان گئی۔ جی میم آیا اور اسے تیار کرنے لگی۔ ہادی ہانی کو دیکھنے کے لیے بے قرار تھا، وہ گھر کے ہر کونے میں ڈھونڈ چکا تھا لیکن وہ کہیں نہ ملی۔ اب اس کی بے چینی بڑھنے لگی تھی، نہ جانے وہ کیسی لگ رہی ہوگی۔ اس کا فون بھی مسلسل بج رہا تھا، یہ پتہ نہیں کون بار بار فون کر رہا ہے۔ سوری ڈیئر کزن، اس وقت میں تمہیں ٹائم نہیں دے سکتا، یہ کہہ کر اس نے فون پر آنے والی کال کاٹی اور واپس جیب میں رکھ لیا۔ بلیک شلوار اور کرتا پہنے ہوئے اپنی ڈیشنگ پرسنالٹی کے ساتھ وہ نکاح میں موجود ہر لڑکی کا دل دھڑکانے کے لیے کافی تھا، لیکن فی الحال اسے اس سے ملنا تھا جو اس کا دل دھڑکانے کی وجہ بنی ہوئی تھی۔ وہ اسے ڈھونڈ رہا تھا کہ اس کا فون پھر بجنے لگا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ ہما تب تک فون کرنا نہیں چھوڑے گی جب تک اس کی باتیں سن نہیں لے گا، سو مجبور ہو کر فون اٹھایا۔ جلدی جلدی بولو، کیا بات کرنی ہے؟ اس وقت بہت ضروری کام کر رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو تم؟ اس کی جلد بازی دیکھ کر ہما بولی۔ یار اسے چھوڑو، جو کام ہے وہ بتاؤ۔ اس وقت وہ ہما سے لمبی بات کرنے کے بالکل موڈ میں نہ تھا۔ واپس کب آ رہے ہو تم؟ ہما کے لہجے میں کچھ ایسا تھا جو ہادی کو عجیب لگا تھا۔ وہ ہادی کو ہمیشہ سے ہی امپریس کرنے کی کوشش کرتی رہتی، لیکن ہادی اسے کوئی اہمیت نہ دیتا۔ موم نے کئی دفعہ اسے ہما کے ساتھ شادی کی بات کی تھی اور وہ ہمیشہ یہ کہہ کر ٹال دیتا کہ وہ ہانی سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہما میں کل تک واپس آ جاؤں گا، پھر تم سے ملاقات ہوگی، فی الحال میں ہانی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ خود بھی نہیں چاہتا تھا کہ ہما اسے لے کر کچھ الٹا سیدھا سوچے، بس اسی لیے اس نے ہانی کا نام لیا تھا۔ تم کیوں ڈھونڈ رہے ہو اسے؟ ہما کے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ یار ایک ہسبینڈ اپنی وائف کو کیوں ڈھونڈتا ہے؟ ٹھیک ہے، میں تم سے بعد میں بات کروں گا، یہ کہہ کر اس نے فون کاٹ ڈالا۔ نہ جانے یہ لڑکی کہاں ہے، ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اسے اس طرح چور نظروں سے ہر کمرہ چیک کرتے ہوئے بابا صاحب دیکھ چکے تھے۔ کیا بات ہے ہادی بیٹا، تم کچھ ڈھونڈ رہے ہو؟ انہوں نے پوچھا۔ بابا صاحب میں کیا ڈھونڈ سکتا ہوں، آپ کی لالی پوتی کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ بابا صاحب کو امید نہ تھی کہ ہادی اس طرح بے باک جواب دے گا، پھر خود ہی سوچنے لگا وہ کون سا کوئی چوری کر رہا ہے، اپنی بیوی کے بارے میں پوچھ رہا ہے، حور کے ساتھ ہوگی۔ بابا صاحب نے اس کی مشکل آسان کرنے کی کوشش کی۔ سارا گھر ڈھونڈ لیا، بس حور کا کمرہ نہیں دیکھا، میں تھوڑی دیر میں آپ کو جوائن کرتا ہوں، یہ کہہ کر وہ کمرے کی طرف چل دیا۔ ان کے کمرے میں داخل ہوا تو ایک لڑکی حور کو تیار کر رہی تھی، جبکہ ہانی مکمل تیار تھی، لکنگ بیوٹیفل۔ اس نے حور کو دیکھتے ہوئے کہا، رہنے دو مسٹر، تم جس کی تعریف کرنے آئے ہو اسی کی کرو۔ حور نے لگی لپٹی رکھے بغیر کہا، سوری ڈیئر کزن، میں تمہاری تعریف کرنے آیا ہوں، اس کو تعریف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ ہر حال میں دل میں اترتی ہے۔ جبکہ ہانی اسے بالکل اگنور کرنے کی کوشش کر رہی تھی، وہ دوسری طرف مڑے بغیر دوپٹہ سلجھانے کی کوشش میں لگی تھی۔ ہادی کا دل چاہا کہ کھینچ کے اسے سیدھا کرے اور دیکھے کہ وہ کیسی لگ رہی ہے، لیکن اس وقت انجان لڑکی اس کے کمرے میں تھی جو عجیب نظر سے ہادی کو دیکھے جا رہی تھی۔ ماشاءاللہ کیا رومانٹک انداز ہے، لیکن یہاں پر تو کوئی آپ کو رومانٹک نہیں مانتا۔ حور نے ہانی پہ چوٹ کی۔ کیا مطلب کوئی رومانٹک نہیں مانتا؟ ہادی سچ میں نہیں سمجھا تھا۔ اپو میں تیار ہو گئی، میں باہر جا رہی ہوں۔ وہ ایک جھٹکے سے مڑی اور ہادی سے ٹکراتے ٹکراتے بچی، وہ بالکل اس کے ساتھ کھڑا تھا اور ہادی جیسے اس کے حسن میں کہیں کھوئے جا رہا تھا۔ تبھی اچانک لائٹ بند ہو گئی۔ ارے یہ کیا ہو گیا، اچانک لائٹ کیسے آف ہو گئی؟ حور بولی، ڈونٹ وری، کچھ نہیں ہوا، ابھی آن ہو جائے گی، جبکہ اپنے بالکل پاس کھڑی ہانی کا ہاتھ تھام کر اسے خود سے مزید قریب تر کر لیا۔ بیچاری ہانی بول بھی نہیں پا رہی تھی، ابھی اگر وہ کچھ بھی بولتی تو بعد میں حور اس کی وہ درگت بناتی کہ جواب نہیں، اسی لیے خاموشی سے اپنے آپ اسے چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ ہادی کی شرارتیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ ہادی نے بڑی محبت سے اندھیرے کا فائدہ اٹھا کر ہانی کا چہرہ ہاتھوں کے پیالوں میں لیا اور اس کے لبوں پر اپنے لب رکھ کر اپنے آپ کو سیراب کیا۔ ہادی، وہ بس اتنا ہی بول پائی، ڈونٹ وری ہانی، ابھی لائٹ آ جائے گی، ہادی تمہارے پاس ہی کھڑا ہے نا؟ حور کو لگا شاید وہ اندھیرے سے ڈر رہی ہے۔ ہاں ڈرو مت، میں ہوں نا تمہارے پاس۔ ہادی کو جیسے مزید بھولنے کا بہانہ مل گیا۔ پھر اچانک لائٹ واپس آ گئی اور ہادی ایک سیکنڈ میں اسے دور ہوا اور ہانی کا رکا ہوا سانس بحال ہوا۔ شکر ہے لائٹ آ گئی، حور نے کہا، پتہ نہیں کس کمبخت نے آن کی۔ وہ ہانی کے کان کے قریب سرگوشی کرنے لگا، سوری یہ رمضان سے پہلے آخری شرارت تھی، اس کے بعد اچھے بچے کی طرح رمضان گزاروں گا، اور پھر رمضان کے بعد عید کے تحفے میں تو مجھے تم مل ہی رہی ہو، پھر میں بالکل بھی اچھا بچہ نہیں رہوں گا، باہر بہت سارے کام ہیں، یہ کہہ کر وہ جانے لگا۔ ہما بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپ رہی تھی۔ خالہ، اس نے کہا کہ وہ ہانی کو ڈھونڈ رہا ہے۔ خالہ، میں یہ سب کچھ برداشت نہیں کر سکتی، ہادی کو واپس بلائیں۔ ہاں بیٹا تم فکر مت کرو، ہادی کل واپس آ رہا ہے، اس بار میں اسے آسانی سے واپس نہیں جانے دوں گی، میں تو جانتی ہی نہیں تھی کہ وہ وہاں جائے گا تو اس کا نکاح کروا دیں گے، میں ماں ہوں اس کی، میرا حق بنتا ہے کہ میں فیصلہ کروں اس کی زندگی کا، لیکن نہیں، ان لوگوں نے ہادی کو مجھ سے دور کرنا تھا اور ان کو اس کے علاوہ اور کوئی راستہ نہیں سوجھ رہا تھا، لیکن اب میں نے بھی سوچ لیا ہے اگر وہ لوگ ہادی کو مجبور کر سکتے ہیں تو میں اس کی ماں ہوں، آف کورس خالہ، میں آپ کے ہر فیصلے میں آپ کے ساتھ ہوں، مجھے بس ہادی چاہیے کسی بھی قیمت پر، اور میں تم سے وعدہ کرتی ہوں کہ ہادی تمہارا ہوگا۔ تانیہ نے نہ جانے اپنے بیٹے کی زندگی برباد کرنے کے لیے کیا سوچا تھا۔ نکاح کی رسم بہت خوبصورتی سے ادا ہو چکی تھی، حور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے سالم کے نام کر دی گئی، جس پر وہ بہت خوش تھی۔
نہ جانے سارم اس کے کان میں کیا سرگوشیاں کر رہا تھا جس سے وہ شرمائی جا رہی تھی۔ ہانی یہی سوچتے مسکرا رہی تھی جب ہادی اس کے بالکل قریب آ کر رکا۔ سنو، میں 3 بجے کی فلائٹ سے جا رہا ہوں۔ کچھ دن تمہیں میری شکل دیکھنی نہیں پڑے گی، تم یہی چاہتی ہو نا؟ چہرے پر دنیا جہاں کی معصومیت سمیٹے ہوئے اس کے کان میں سرگوشی کر رہا تھا۔ میں ایسا کیوں چاہوں گی؟ ہانی کو اس کی بات کچھ عجیب لگی۔ یعنی کہ تم ایسا نہیں چاہتی، تم روز میری شکل دیکھنا چاہتی ہو؟ ہادی نے شرارت سے پوچھا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے۔ ہانی اس کی شرارت سمجھ گئی تھی۔ یار تھوڑی دیر کے لیے تو خوش فہمی پالنے دو کہ تم بھی مجھے چاہنے لگی ہو۔ ہادی کی بات پر ہانی کا دل ایک الگ ترنگ میں دھڑکا۔ خیر چھوڑو، یہ تمہارے لیے لایا ہوں۔ ہادی نے ایک ڈبہ اس کی طرف بڑھایا۔ اس میں کیا ہے؟ تمہارے لیے ایک فون ہے تاکہ روز میری شکل دیکھ سکو۔ میں فون کروں گا، بات کرو گی نا مجھ سے؟ ہادی بہت محبت سے پوچھ رہا تھا۔ سوچوں گی، اگر دل کیا تو کر لوں گی، ہانی نے نخرے دکھاتے ہوئے کہا۔ تمہارا دل بھی چاہے گا اور تم مجھ سے بات بھی کرو گی، اور اگر تم نے مجھ سے بات کرنے سے منع کیا تو میں بابا صاحب کے فون پر تم سے بات کیا کروں گا، اور پھر تم میری شکایتیں لگاؤ نہ لگاؤ میں تمہاری اتنی شکایتیں کروں گا، بابا صاحب روز تمہیں ڈانٹیں گے۔ عجیب و غریب بات پر ہانی کا منہ کھل گیا۔ اور ہاں، میں نے اپنے سالے شاہ جہاں صاحب سے بھی سفارش کی ہے، انہیں بھی تم میں مجھ سے بات کرنے سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اور پھر ہادی چلا گیا اور پہلی بار ہانی کو ہادی کا جانا برا لگا۔ دیکھو ہادی، اب میں چاہتی ہوں کہ تم اپنا سارا دھیان اپنی فلم کی طرف دو۔ فی الحال اپنے دماغ سے ہانی اور ہاشم خاندان کو نکال دو۔ پہلے ہی تم بہت سارا وقت ضائع کر چکے ہو اور تمہاری غلطی کی وجہ سے زارا کا کیریئر خراب ہو سکتا ہے۔ اب تم زیادہ سے زیادہ وقت اپنی فلم کی پروموشن کو دو گے۔ اب میں مزید نقصان برداشت نہیں کروں گی، اس لیے تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا۔ کیسا وعدہ موم؟ آپ کیا چاہتی ہیں؟ ہادی نے پوچھا۔ ہادی، میں چاہتی ہوں کہ جب تک تمہاری یہ فلم ریلیز نہ ہو جائے تب تک تم ہاشم خاندان سے کوئی تعلق نہ رکھو۔ یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں موم؟ فلم ریلیز ہونے میں ابھی تقریباً 2 ہفتے رہتے ہیں اور آپ چاہتی ہیں کہ میں گھر پہ بالکل بات ہی نہ کروں؟ تمہارا گھر یہ ہے ہادی، جہاں میں ہوں، جہاں تمہاری ماں ہے، اور جس گھر کو تم اپنا کہہ رہے ہو وہاں تم جانتے ہو نا کہ تمہاری ماں کے ساتھ کیا 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 گیا تھا۔ دیکھیں موم، ماضی میں کیا ہوا اور کیا نہیں میں نہ جاننا چاہتا ہوں، نہ ہی مجھے اس میں کوئی انٹرسٹ ہے۔ وہ لوگ میری فیملی ہے، اور جہاں تک ہانی کی بات ہے تو وہ میری بیوی ہے۔ 1 مہینے بعد وہ مکمل طور پر میرے پاس آ جائے گی، اور اس وقت میں چاہتا ہوں کہ ہانی مجھے سمجھے تاکہ ہمارے آنے والی زندگی بہترین ہو۔ اب وہ اس رشتے کو سمجھنے لگی ہے، وہ ہمارے نکاح اور میرے متعلق سوچنے لگی ہے، اور ایسے میں آپ چاہتی ہیں کہ میں اس سے تعلق ہی ختم کر دوں؟ یہ ناممکن ہے موم، ہادی نے جیسے فیصلہ سنایا۔ ہاں تم ٹھیک کہتے ہو ہادی، اب تم میری بات کیوں مانو گے؟ آخر تمہارے دادا ہاشم نے تمہاری خواہش جو پوری کر دی ہے، اب تمہاری نظروں میں تمہاری ماں کی باتوں کی کیا اہمیت ہے؟ تمہیں کیا فرق پڑتا ہے ان سب باتوں سے؟ تانیہ ایموشنل ہونے لگی۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، آپ کی اپنی اہمیت ہے میری نظروں میں، آپ جانتی ہیں میں آپ کو بہت چاہتا ہوں، ہادی نے ماں کو یقین دلانے کی کوشش کی۔ ٹھیک ہے ہادی، اگر تم مجھ سے پیار کرتے ہو تو اب جب تک یہ فلم ریلیز نہ ہو جائے تب تک تم ہاشم خاندان کے کسی بھی ممبر سے کوئی تعلق نہیں رکھو گے۔ تانیہ اسے باتوں میں الجھا رہی تھی۔ موم یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ جانتی تو ہیں کہ میں ہانی سے… تو ٹھیک ہے، تم مجھ سے بات کرو اور ماں کو بھول جاؤ۔ میں سمجھ سکتی ہوں کہ اب وہ لوگ تمہارے لیے مجھ سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں، لیکن میری ایک بات یاد رکھو ہادی، ہانی اب تمہاری بیوی ہے، اسے تم سے کوئی الگ نہیں کر سکتا۔ آج نہیں تو کل وہ تمہاری فیلنگز کو سمجھ جائے گی۔ اس سب میں تم میرے لیے تھوڑا سا وقت نکال لوگے تو کچھ نہیں جائے گا۔ میں تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کروں گی، لیکن یاد رکھنا ہادی، نئے رشتے بنانے میں پرانے مت بھول جانا۔ وہ لوگ تمہارے لیے بہت اہمیت کے حامل ہوں گے، لیکن میں تمہاری ماں ہوں۔ تانیہ نے آنکھوں کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ آئی ایم سوری موم، پلیز آپ مت روئیں، آپ جو چاہتی ہیں وہی ہوگا۔ آپ کو لگتا ہے کہ ہاشم فیملی کی وجہ سے میں ڈسٹرب ہوتا ہوں تو ٹھیک ہے، جب تک یہ فلم ریلیز نہیں ہو جاتی نہ میں واپس کراچی جاؤں گا اور نہ ہی گھر پہ فون کروں گا، ہادی نے ماں کو مناتے ہوئے کہا۔ تھینک یو سو مچ، تانیہ نے بیٹے کو گلے لگاتے ہوئے کہا۔ ہادی کو گئے ہوئے بہت دن ہو گئے تھے، نہ تو اس نے کوئی فون کیا تھا اور نہ ہی اس کے واپس آنے کی کوئی خبر تھی، اور نہ ہی ہانی کے بیچارے فون پہ کوئی میسج آیا تھا۔ ہادی تو کہتے تھے کہ مجھے فون کریں گے، لیکن نہ تو کوئی فون کیا اور نہ ہی میسج، تو پھر یہ موبائل دے کر کیوں گئے مجھے؟ خیر اگر نہیں کرتے تو نہ کریں، ویسے بھی مجھے کیا پڑی ہے، اچھا ہی ہے نا کہ میری جان بچی ہوئی ہے۔ ہانی نے اپنی سوچ کو جھٹلایا۔ لیکن اگر فون نہیں کرنا تھا تو مجھے فون دے کر کیوں گئے؟ ویسے تو لمبی لمبی چھوڑ رہے تھے، تمہیں دیکھوں گا تم مجھے دیکھنا، تمہیں مس کروں گا۔ خیر مجھے کیا؟ ہادی کے دیے گئے فون پر نہ تو ہانی کو کوئی میسج آیا تھا اور نہ ہی کوئی کال، کیونکہ یہ نمبر صرف ہادی کے پاس تھا، اس لیے اگر اس فون پر کوئی میسج یا کال آتی تو وہ صرف اور صرف ہادی کی ہوتی۔ ہانی بیچاری 7 دن سے مسلسل ہادی کے فون کا انتظار کر رہی تھی، اس کے لیے اپنی فیلنگز کو سمجھنا مشکل تھا۔ اسے ہادی کا انتظار کیوں تھا یہ وہ خود بھی نہیں جانتی تھی۔ رمضان شروع ہو چکا تھا اور وہ بابا صاحب سے کیا ہوا وعدہ بھی بھول چکا تھا۔ اس نے بابا صاحب سے وعدہ کیا تھا کہ وہ رمضان بابا صاحب کے ساتھ گزارے گا، لیکن اب کئی دن سے اس کی کوئی خبر نہ تھی۔ اب بابا صاحب نہ جانے کتنے دنوں سے ہادی کے فون پر کال کر رہے تھے، لیکن وہ ہر وقت بند رہتا۔ آئے دن ٹی وی پر اسے دیکھ کر بابا صاحب کو بہت غصہ آ رہا تھا۔ بابا صاحب کے اکلوتے پوتے نے پہلی دفعہ ان سے وعدہ خلافی کی تھی، جس کی وجہ سے اب ان کا ناراض ہونا تو بنتا تھا۔ ہادی، میں نے منع کیا تھا نا روزے رکھنے سے، پر تم کیوں رکھ رہے ہو؟ دیکھو بیٹا، میں نہیں چاہتی کہ تم پروموشن میں بالکل بھی ڈل نظر آؤ،
میں تمہیں ایکٹیو دیکھنا چاہتی ہوں، سو پہلے کچھ روزے چھوڑ دو۔ تانیہ جانتی تھی کہ ہادی روزہ نہیں چھوڑے گا، لیکن پھر بھی اسے اب اگر کسی چیز کی فکر تھی تو وہ تھی صرف اپنی فلم کی۔ دیکھیں موم، پہلی بات تو یہ ہے کہ روزہ رکھنے سے کوئی ڈر نہیں ہوتا، بلکہ اس میں زیادہ ہمت پیدا ہوتی ہے، اور دوسری بات روزہ میں اپنے لیے رکھتا ہوں، اس سے آپ کی فلم کی پروموشن پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تانیہ کا ہادی کو روزہ چھوڑنے کا کہنا ناگوار گزرا۔ ہادی 2 سال پہلے تو تم کوئی روزہ نہیں رکھتے تھے، روزے رکھنے تو تم نے یہ 2 سالوں سے شروع کیا ہے، اس لیے میں نے کہا کہیں تم کمزور نہ پڑ جاؤ۔ تانیہ نے بات بناتے ہوئے کہا، ہاں موم، آج تک سوچتا رہا کہ میں روزے کیوں نہیں رکھ رہا تھا۔ اللہ نے مجھے روزے رکھنے کی طاقت دی ہے اور یہ میرا فرض بھی ہے۔ وہ تو شکر ہے کہ امی نے مجھے یہ سب کچھ بتایا، ورنہ میں تو کبھی روزے کی فضیلت کو سمجھ ہی نہیں پاتا۔ رشیدہ کے نام پر تانیہ کے اندر ایک آگ سی جلی تھی۔ پھر سے تم اسی خاندان کے بارے میں بات کرنے لگے ہادی، جبکہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ کچھ دن تک تم ان لوگوں کے بارے میں کوئی بات نہیں کرو گے۔ تانیہ نے اسے وعدہ یاد دلایا۔ سوری موم، میں نے یہ کہا تھا کہ میں ان لوگوں سے بات نہیں کروں گا، یہ نہیں کہا تھا کہ ان کی بات نہیں کروں گا۔ ہادی نے اسی کے انداز میں جواب دیا، ہاں جو بھی ہے، میں تمہیں بتانے آئی تھی کہ تم ہما کے ساتھ ڈنر پہ جا رہے ہو، وہ بیچاری تمہارے نکاح کے بعد کتنی ڈسٹرب ہے، جانتے ہو نا تم، وہ تمہاری کزن ہے، تمہارا فرض بنتا ہے کہ تم اسے ڈپریشن سے باہر نکالو، آخر تمہاری وجہ سے وہ اس حال میں ہے۔ کم آن موم، آپ ایسے کہہ رہی ہیں جیسے میں نے اس کے ساتھ کوئی وعدے کر رکھے تھے جو ٹوٹ گئے ہیں، جو میری وجہ سے اس کا یہ حال ہے۔ وہ اپنی مرضی سے خوش فہمیاں پال رہی تھی جو اب ختم ہو گئی۔ ہادی کو اس طرح کا الزام ہرگز گوارا نہ تھا۔ ہاں ٹھیک ہے ہادی، تم اس کے بارے میں یہ سب نہیں سوچتے تھے، لیکن وہ تو تمہیں چاہتی تھی نا، اور ویسے بھی اب میں نے اسے کہہ دیا ہے کہ تم اس کے ساتھ ڈنر پر آ رہے ہو، اور پلیز بار بار اس کے سامنے ہانی کا نام لے کر اسے مزید ڈسٹرب مت کرنا۔ تانیہ نے جیسے حکم سنایا، وہ تمہیں بہت چاہتی ہے ہادی، اور کسی رشتے کے تحت نہ ہی صحیح، مگر وہ تمہاری کزن ہے، یقین مانو وہ میرے لیے بہت خاص ہے، اس کے لیے نہ صحیح میرے لیے تم اسے اس حالت سے نکالنے میں اس کی مدد کر سکتے ہو نا۔ ٹھیک ہے موم، میں چلا جاؤں گا۔ ہادی مزید ہما نامہ نہیں سننا چاہتا تھا۔ مجھے کچھ کام ہے، میں آپ سے بعد میں ملتا ہوں، یہ کہہ کر وہ باہر نکل گیا، جبکہ تانیہ اس بات کی خوشی منا رہی تھی کہ وہ ہادی کو ہاشم فیملی سے دور کرنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ ہادی، کیا یہ سچ ہے کہ آپ کا افیئر آپ کی کزن ہما کے ساتھ چل رہا ہے؟ وہ اپنی فلم کی پروموشن کے لیے آیا تھا کہ جب ایک میڈیا والے نے اسے یہ سوال پوچھا۔ دیکھیے فی الحال تو میں اپنی فلم کے لیے یہاں آیا ہوں، ایسے سوالوں کے لیے میں بہت جلد انٹرویو دے دوں گا جس میں آپ کو سارے سوال کے جواب مل جائیں گے۔ ہادی نے بات کو مذاق کا روپ دیتے ہوئے کہا، ہادی آپ کی یہ فلم کیوں دیکھی جائے؟ اس فلم میں ایسا کیا ہے؟ ایک اور نمائندے نے سوال پوچھا، کیونکہ یہ فلم ایکشن اور ڈرامہ سے ہٹ کر رومانس کی طرف ہے، پیار محبت۔ میرے خیال میں پیار محبت انسان کی زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے، یہ ایک لو سٹوری ہے، اور میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ یہ آپ سب کو بہت پسند آئے گی۔ کیا آپ اپنے پرسنل لائف میں بھی اتنے رومانٹک ہیں؟ ایک اور نمائندے نے پوچھا۔ میرے خیال میں یہ سوال ہما میڈم سے پوچھا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ ایک اور نمائندے نے لقمہ دیا جسے لگتا تھا کہ ہادی اور ہما کا افیئر ہے۔ ایسا کچھ نہیں ہے، ہم سب کزن ہیں۔ ہادی نے بات کو کلیئر کرنے کی کوشش کی، تو کیا آپ صرف کزن کو آدھی رات کو ڈیٹ پر لے کر جاتے ہیں؟ اور ایک اور سوال آیا، کیا مطلب ہے آپ کی اس بات کا؟ ہادی کو نمائندے پر غصہ آنے لگا، کچھ دن پہلے بھی آپ اپنی ایک کزن کے ساتھ یا شاید میڈم ہما کے ساتھ ڈیٹ پر گئے تھے۔ نمائندے نے ہادی کے غصے کو کوئی اہمیت نہ دیتے ہوئے کہا، جبکہ اس کی بات پر ہادی کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا، میرے خیال سے ہم فلم کی پروموشن کے لیے آئے تھے۔ زارا سب کی توجہ فلم کی طرف لے جانے لگی۔ مجھے جو لگا میں نے کہہ دیا، میں نے خود ہادی کا انٹرویو دیکھا ہے جس میں وہ کہہ رہا تھا کہ وہ اپنی کزن ہما کو ڈیٹ کر رہا ہے۔ پروا نے ہانی کو سناتے ہوئے کہا، بکواس، ایسا کچھ نہیں ہے سمجھی۔ ہانی نے غصے سے کہا، ہادی کے دیے گئے نئے انٹرویو پر سب کلاس فیلوز نے اس کو گھیرا ہوا تھا، ہانی کا ہادی کے بارے میں سوچنے میں سب سے بڑا ہاتھ اس کی کلاس فیلوز کا تھا، جو اسے کوئی نہ کوئی بات بتا کر سارا دھیان ہادی کی طرف لے جاتی، جس کی وجہ سے ہر وقت ہادی کے بارے میں سوچتی رہتی۔ ہانی کی کلاس کی ساری لڑکیاں ہادی کی تعریف کرتی اور ہانی کی قسمت پر رشک کرتی، جس کی وجہ سے ہادی کے بارے میں نہ صرف سوچنے لگی بلکہ اپنے رشتے کو بھی قبول کرنے لگی تھی۔ نہیں، اگر اس نے اس طرح کے افیئرز ہی چلانے ہیں تو تم سے نکاح کرنے کا کیا مطلب تھا؟ اس کی کلاس کی دوسری لڑکی نے کہا، نہیں یار، یہ ایکٹرز ایسے ہی ہوتے ہیں، گھر میں بیوی اور باہر گرل فرینڈ۔ تیسری لڑکی نے کہکا لگا کر کہا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہانی نے کہا، اگر ایسا کچھ نہیں ہے تو ہادی نے تم سے رابطہ کیوں نہیں کیا؟ اس کی بیسٹ فرینڈ جسے وہ اپنا ہر راز بتاتی تھی، وہ بھی ان لڑکیوں میں شامل ہو چکی تھی۔ دیکھو ہانی، اس طرح سے انجان بنے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، تم تو ویسے بھی ہادی کو کوئی زیادہ پسند نہیں کرتی، اس کا افیئر اس کی کزن کے ساتھ چل رہا ہے، اس لیے ابھی کچھ نہیں بگڑا، تم یہ رشتہ یہیں ختم کر دو۔ اس کی کلاس فیلوز نے اسے سمجھاتے ہوئے کہا، ہادی جانتا ہے یہ انٹرویو ٹی وی پر بھی چلا ہے، جس کے بعد اسے پتہ ہوگا کہ اس کی افیئر کی خبر تم تک آ گئی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے تم سے کوئی رابطہ نہیں کیا، کیونکہ اسے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ خیر ہمیں کیا، یہ تمہاری لائف ہے، تمہیں جو ٹھیک لگے وہی کرو۔ کلاس کی ساری لڑکیاں جا چکی تھی جبکہ ہانی کا دماغ اس کے افیئر پر اٹکا تھا۔ ہاں، اگر ہادی مجھ سے پیار کرتے ہیں یا انہیں ان سب سے کوئی فرق پڑتا، رابطہ ضرور کرتے، لیکن انہیں کون سا لڑکیوں کی کمی ہے، ایک جائے گی تو دوسری آ جائے گی۔ کالج میں ہوئی باتیں وہ گھر آ کر بتانا چاہتی تھی، لیکن وہ سمجھ ہی نہیں پائی کہاں سے شروع کرے، اسی لیے
اس نے کسی کو کوئی بھی بات نہیں بتائی۔ رات کی تقریباً 12:30 بج رہے تھے۔ ہانی ابھی تک جاگ رہی تھی، نہ چاہتے ہوئے بھی وہ ہادی سے بات کرنا چاہتی تھی۔ لاشعوری طور پر اسے ہادی کے فون کا انتظار رہتا۔ آج بھی ایسا ہی ہوا، لیکن آج اس کا انتظار ضائع نہ ہوا۔ موبائل پہ آنے والی کال سے اسے اندازہ تھا، اسی لیے اس نے جلدی سے اٹھا لیا۔ ہیلو ہادی، میری ساری سہیلیاں کہتی ہیں کہ آپ کا ہما کے ساتھ افیئر چل رہا ہے۔ آپ ان مردوں میں سے ہیں جو گھر میں بیوی اور باہر گرل فرینڈ رکھتے ہیں، اور آپ کو لڑکیوں کی کمی بھی نہیں ہے، اور نہ ہی آپ کو مجھ سے شادی کرنی چاہیے۔ فون اٹھاتے ہی اس نے اپنا کئی دن کا غبار نکالنا شروع کر دیا، اور ان سب کے جواب میں ہادی بس اتنا ہی بولا، کیسی ہو ہانی؟ ہانی جی بھر کر شرمندہ ہوئی، آپ کیسے ہیں؟ آواز مدھم تھی۔ میں ٹھیک نہیں ہوں ہانی، تمہیں بہت مس کر رہا ہوں، اور تم مجھے مس کر رہی ہو کہ نہیں؟ ہادی، میری سہیلیاں کہتی ہیں کہ آپ کی کزن کے ساتھ افیئر۔ ہانی اس بات کو کلیئر کرنا چاہتی تھی، تم میری بیوی ہو ہانی، اور تمہاری جگہ کوئی نہیں لے سکتا۔ یہ سب دنیا کو دکھانے کے لیے ہے۔ ہر انسان کے دو چہرے ہوتے ہیں، ایک جھوٹا وہ دنیا کو دکھاتا ہے جس میں سب جھوٹ ہوتا ہے، جذبات جھوٹے، ساتھ ساتھ جھوٹے، اور دوسرا سچا چہرہ جو ہم صرف اپنوں کو دکھاتے ہیں، جس میں سب سچ ہوتا ہے، جذبات بھی اصل ہوتے ہیں، احساسات بھی، اور محبت بھی۔ محبت؟ اب یہ مت کہنا ہانی کہ تم نہیں جانتی کہ میں تمہیں چاہتا ہوں، تم سے محبت کرتا ہوں، تمہارے بغیر ایک پل صدیوں کی طرح گزارا ہوں، لیکن میں بہت مجبور ہوں ہانی، کچھ دن اور، جیسے ہی یہ پروموشن ختم ہو جائے گی میں تمہارے پاس آ جاؤں گا۔ ہادی اپنا دل ہانی کے سامنے کھول رہا تھا۔ تمہیں میرا انتظار ہے نا ہانی؟ اس کے سوال پر ہانی کچھ نہیں بولی۔ اس کی خاموشی پر ہادی مسکرایا۔ میں جانتا ہوں تمہیں میرا انتظار ہے ہانی، میں بھی تمہیں دیکھنے کے لیے بہت بے چین ہوں۔ اس کے بعد ہادی کچھ نہیں بولا، بس فون بند کر دیا۔ ہادی سے بات کر کے ہانی بالکل بے فکر ہو چکی تھی، اس نے سہیلیوں کی باتوں کا اثر لینا بھی چھوڑ دیا۔ ہادی کی فون کال کے بارے میں ہادی نے کسی کو بھی بتانے سے منع کیا تھا۔ چاچو کچھ دن کے لیے یہاں آنے والے ہیں، ہادی نے تانیہ کو بتایا۔ لیکن تمہیں کیسے پتا؟ تمہارا تو ان لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے۔ تانیہ نے شکی نظروں سے ہادی کو دیکھا۔ میرے دوست نے مجھے بتایا۔ اچھا ہی ہے، چاچو سے ملاقات ہو جائے گی۔ ہادی خوش تھا۔ ہادی ڈارلنگ، اگر تمہارے چاچو آ ہی رہے ہیں تو ان سے کہو نا ہانی کو اپنے ساتھ لے آئیں، اسی بہانے میری بھی ہانی سے ملاقات ہو جائے گی۔ آخر میں بھی تو دیکھوں میری بہو کیسی ہے۔ تانیہ نے اپنی آواز میں ہانی کے لیے محبت سمو کر کہا۔ لیکن ماما، اس طرح سے ہانی کو یہاں بلوانا، میرا مطلب ہے ہانی رہے گی کہاں؟ کیونکہ چاچو تو اپنے کام کے سلسلے میں آ رہے ہیں۔ ہادی، تم اس کے ہسبینڈ ہو، میرا نہیں خیال کہ اس بات کو لے کر ان لوگوں کو پریشان ہونا چاہیے۔ تمہارا کتنے دن اسے دوری رکھنے کا کیا مطلب نکلتا ہے؟ اور آخر میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں اپنی بہو کو دیکھوں، اسے ملوں، باتیں کروں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ میرے بیٹے کی پسند آخر ہے کون، صرف ایک بار اسے دیکھا ہے یا پھر تصویروں میں۔ ہادی، تم ان لوگوں سے بات کرو اور ہانی کو یہاں بلواؤ، اور جب اس کے باپ کا کام ختم ہو جائے گا تو اس کے ساتھ واپس چلی جائے گی۔ ہادی بھی یہی چاہتا تھا ہانی ایک بار تانیہ سے ملے، اسی لیے اس سلسلے میں وہ بابا صاحب سے بات کرنے والا تھا۔ آئی ایم سوری بابا صاحب، مجھے معاف کر دیں۔ ہادی مسلسل بابا صاحب کو منانے کی کوشش کر رہا تھا۔ ہادی، تم جانتے ہو تم ہمیں سب سے زیادہ عزیز رہے ہو، لیکن تم ہمارے ساتھ اس طرح سے وعدہ خلافی کرو گے، ہم کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ بہت غلط کیا تم نے۔ ہادی، ہم تم سے بہت خفا ہیں بابا صاحب، میں آپ کو اپنی مجبوری بتا تو چکا ہوں، پلیز سمجھنے کی کوشش کریں اور میرا سوری ایکسیپٹ کر لیں۔ واپس کب آ رہے ہو؟ بابا صاحب نے اس کی بات کو اگنور کرتے ہوئے پوچھا۔ بس کچھ ہی دنوں میں آ جاؤں گا۔ ٹھیک ہے، ہم اس بار تمہیں معاف کر رہے ہیں، لیکن آئندہ ہم سے ایسی کوئی امید مت رکھنا، بابا صاحب نے سخت لہجے میں کہتے ہوئے کہا، جس پر ہادی مسکرایا۔ بابا صاحب، مجھے آپ سے ایک اور بات بھی کرنی تھی۔ چاچو کچھ دنوں کے لیے یہاں آ رہے ہیں تو آپ ہانی کو ان کے ساتھ یہاں بھیج دیں، ماما اسے ایک بار ملنا چاہتی ہیں، ہادی نے بتایا۔ دیکھو ہادی، رخصتی سے پہلے مجھے یہ سب مناسب نہیں لگتا، تم شادی کے بعد اسے وہاں لے جانا، بابا صاحب نے کہا۔ بابا صاحب، صرف 2 دن کی تو بات ہے، اور میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں ہانی کا بہت خیال رکھوں گا۔ ہادی، تم میری بات کو سمجھ نہیں رہے، بابا صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ میں سمجھ رہا ہوں بابا صاحب، آپ مجھ پر یقین کریں، ہادی نے انہیں یقین دلاتے ہوئے کہا، جس پر بابا صاحب مسکرائے۔ میں جانتا ہوں ہادی، تم پر تو ہمیں خود سے زیادہ یقین ہے۔ ٹھیک ہے، ہم بلال کے ساتھ ہانی کو 2 دن کے لیے بھیج دیں گے۔ اب خوش؟ بہت خوش، تھینک یو سو مچ بابا صاحب۔ ہادی سچ میں بہت خوش تھا۔ دیکھو ہانی، وہاں کوئی تماشا مت کرنا، تانیہ تمہاری ساس ہے، میں نہیں چاہتی اسے تمہاری کوئی بھی بات بری لگے۔ رشیدہ بیگم اسے سمجھائے جا رہی تھی، تائی امی آپ فکر نہ کریں، میں کوئی تماشا نہیں کروں گی، وہاں بہت اچھے سے رہوں گی اور کسی کو تنگ بھی نہیں کروں گی سوائے ہادی کے، ہانی نے یقین دلاتے ہوئے کہا۔ لیکن آپ اتنے کپڑے کیوں پیک کر رہی ہیں؟ میں صرف 2 دن کے لیے جا رہی ہوں، رشیدہ بیگم ہانی کے 4-5 سوٹ بیگ میں پیک کر رہی تھی، ضرورت پڑ جاتی ہے، اور تم اپنی بیوقوفی پر کنٹرول کرنا۔ جی میں بیوقوف نہیں ہوں جی، ہانی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا۔ ہاں، تم بیوقوف نہیں ہو بلکہ بیوقوفوں کی ملکہ ہو، رشیدہ بیگم اسی کے انداز میں بولی، جبکہ ہانی اپنے شاہوں کو لے کر بیٹھ گئی۔ اس بھالو کو پھینکو، یہ تمہارے ساتھ نہیں جائے گا، رشیدہ بیگم نے فیصلہ کرتے ہوئے کہا۔ یہ میرے ساتھ جائے گا، یہاں اکیلا کیسے رہے گا؟ اس کمرے میں ایک جگہ بیٹھا رہے گا، تو تم فکر مت کرو، رشیدہ بیگم نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ جی نہیں جی، یہ میرے ساتھ جائے گا، یہاں اکیلے بور ہو جائے گا، ہانی نے فیصلہ کیا۔ ہانی بیٹا، یہ بچپنا یہیں چھوڑو کچھ دن کے لیے، ہم نہیں چاہتے کہ تانیہ کو کوئی بات بھی تمہاری بری لگے، آپ فکر نہیں کریں تائی امی، تانیہ آنٹی کو میری کوئی بات نہیں بری لگے گی، اور اگر کوئی غلطی مجھ سے وہاں ہو گئی
تو میں فوراً ان سے معافی مانگ لوں گی۔ ہانی رشیدہ بیگم کا گال چومتے ہوئے کمرے سے باہر جا چکی تھی، جبکہ رشیدہ بیگم وہیں بیڈ پر بیٹھی اس کی بے وقوفی کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ ہانی اور بلال لاہور پہنچ گئے تھے، انہیں لینے ہادی خود آیا تھا۔ بابا آپ یہاں رہو گے؟ بلال نے ایک ہوٹل کے باہر گاڑی رکوائی تو ہانی نے پوچھا، ہاں بیٹا میں یہیں رہوں گا، تم ہادی کے گھر رہو گی؟ تانیہ آنٹی سے ٹھیک سے ملنا۔ گاڑی سے نکلنے سے پہلے اسے تاکید کی، ہادی خیال رکھنا، آپ فکر نہ کریں چاچو، میں ہوں نا۔ ہادی نے کہا، اس سالے کو 2 دن کے لیے وہیں چھوڑ آتی ہانی۔ ہادی نے اس کے بھالو کو دیکھتے ہوئے کہا، اوہو جس کو دیکھو ایک ہی بات کر رہا ہے، تائی امی بابا اور آپ بھی۔ میں بتا تو چکی ہوں کہ شاہو اکیلا گھر پر بور ہو جاتا اور اسے میرے بغیر ڈر بھی لگتا ہے، اور ویسے بھی اب آپ کو شاہو سے کوئی پرابلم نہیں ہونی چاہیے، اب تو وہ آپ کا دوست بن گیا ہے نا۔ ہانی کی بات پر ہادی سوچ رہا تھا، یہ ہوا کب؟ تھینک یو سو مچ ہانی، تم یہاں آئی میرے لیے، میری ماں کے لیے۔ دیکھو تمہیں یہاں ذرا بھی پرابلم ہو تو مجھے بتانا، میں ہمیشہ تمہارے پاس رہوں گا۔ گھر پہنچتے تک شام ہو چکی، ہاتھ میں پکڑا بڑا سا بھالو، ہانی بالکل چھوٹی سی بچی لگ رہی تھی۔ تانیہ کا ہانی کا اس طرح سے ٹیڈی بیئر سے کھیلنا تانیہ کو ایک آنکھ نہ بھایا، لیکن اس کے باوجود بھی تانیہ نے اسے بہت اچھے سے ویلکم کیا اور اس کے لیے روزہ کھلانے کا اسپیشل انتظام کیا۔ روزہ کھولنے کے بعد ہادی کام کے سلسلے میں چلا گیا، جبکہ تانیہ کی کچھ دوست آ گئی، وہ ہانی کو ان سے ملانے لگی۔ تانیہ نے اپنی سہیلیوں کو اسے اس کی بہو کے طور پر ملوایا اور پھر اسے ریسٹ کرنے کے لیے روم دیا۔ کمرے میں آتے ہی وہ سو گئی۔ ہادی آیا تو تانیہ نے اسے اپنی باتوں میں لگا لیا اور چپکے سے اس کا فون اٹھا لیا، سحری کا وقت ہو جائے گا، تم جاؤ آرام کرو، ہانی بھی سو چکی ہے، بیچاری بہت تھک گئی تھی، میں نے اس کا بہت خیال رکھنے کی کوشش کی ہے، تم بھی اسے پوچھ لینا کہ اسے اس کی ساس اچھی لگی کہ نہیں۔ تانیہ نے مسکراتے ہوئے کہا، اسے سب اچھا لگتے ہیں موم، فکر نہ کریں۔ ہادی کمرے میں چلا گیا۔ جب ہادی کے فون پر بابا صاحب کا فون آیا جسے تانیہ نے اٹھایا، ہمیں ہمارے پوتے سے بات کرنی ہے، بلاؤ اسے، سخت لہجے میں کہا۔ آئی ایم سوری، میں اس وقت اپنی بہو اور بیٹے کو ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ تانیہ کے جواب نے بابا صاحب کے سر پر دھماکہ کیا تھا۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم؟ بابا صاحب اسے سدھاڑے، بکواس نہیں کری، اس وقت ہادی اور ہانی کمرے میں ہیں، میں انہیں بالکل ڈسٹرب نہیں کر سکتی۔ اتنی منتیں کر کے میرا بہانہ لگا کر اس نے ہانی کو یہاں بلوایا ہے، کوئی ڈسٹرب نہ کرے اس لیے اپنا فون تک میرے پاس چھوڑ گیا۔ ہاشم صاحب آپ کو بھی اس وقت بچوں کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہیے۔ تانیہ نہ جانے کیا کیا کہتی کہ بابا صاحب نے فون بند کر دیا۔ نہیں ہادی، تم ہمارا یقین اس طرح سے نہیں توڑ سکتے، اتنا یقین کیا تھا ہم نے تم پر، تم نے رخصتی تک کا انتظار نہیں کیا۔ بابا صاحب کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ہانی کو ابھی گھر بلا لے، وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ جس پر انہوں نے اتنا یقین کیا وہ اس طرح سے دھوکہ دے گیا۔ ہادی ایسا کیسے کر سکتا ہے؟ وہ کیسے ان کا یقین توڑ سکتا ہے؟ ان کا دل چاہا کہ وہ بلال کو فون کر کے ہانی کو واپس بلا لیں، پھر یہ سوچ کر چپ ہو گئے کہ وہ بلال سے نظریں کیسے ملائیں گے جو ان کے بھروسے پر ہانی کو وہاں چھوڑ کر آیا ہے۔ انہیں ہادی سے کبھی ایسی امید نہ تھی، وہ بے شک تانیہ کی اولاد تھا، لیکن اس کی تربیت ہاشم خاندان نے کی تھی، تو کیا ان کی تربیت غلط تھی؟ تو کیا ہانی کی معصومیت کا ناجائز فائدہ اٹھانے وہ لے کر گیا تھا؟ تانیہ نے ان سے کہا تھا کہ اس نے جھوٹ بولا ہے کہ تانیہ ہانی سے ملنا چاہتی ہے، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا، یہ تو صرف ایک بہانہ تھا ہانی کو لے جانے کا، صرف کچھ دن تو باقی تھے۔ ہادی، ہانی زندگی بھر کے لیے تمہاری ہو جاتی، تم اپنی ہی چیز کے لیے کچھ دن صبر نہ کر سکے؟ تم تو کہتے تھے کہ تم ہانی کو کبھی تنگ نہیں کرو گے کیونکہ تم ہمارا دل کبھی نہیں دکھا سکتے، تو پھر تم نے ایسا کیوں کیا ہادی؟ کیوں ہماری محبتوں کو بے مول کر رہے ہو؟ وہ تمہاری ہی ہے، آج نہیں تو کل تمہارے پاس ہی آئے گی۔ وہ خیالوں میں ہادی سے مخاطب تھے، نہیں ہادی تم ایسا نہیں کر سکتے، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں میری نظروں میں گرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، تمہیں مجھ سے دور کرنے کے لیے جھوٹ بولا گیا ہے، یا یہ بھی تو ہو سکتا ہے تانیہ ایک بار پھر سے ہادی کو مجھ سے دور کرنا چاہتی ہو اور یہ سب اسی کی پلاننگ ہو، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ہادی کو غلط سمجھ رہا ہوں۔ لیکن ہادی کا فون تانیہ کے پاس کیا کر رہا تھا؟ مجھے جلد بازی میں کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہیے، میں صبح ہادی کو فون کرتا ہوں، مجھے میرے ہادی پہ یقین ہے، مجھے میری تربیت پہ یقین ہے، مجھے یقین ہے کہ میرا ہادی کبھی میرا سر جھکنے نہیں دے گا۔ اپنی سوچوں کو جھٹلا کر انہوں نے صبح ہادی کو فون کرنے کے بارے میں سوچا۔ ہادی کمرے میں آتے ہی سونے کے لیے لیٹ گیا، نہ ہی اس نے کپڑے بدلے اور نہ ہی لائٹ آن کی کہ ابھی 1 ڈیڑھ گھنٹے میں اسے پھر سے جاگنا تھا سحری کے لیے۔ وقت کم تھا اس لیے وہ تھوڑی سی نیند لینا چاہتا تھا۔ وہ ابھی لیٹا ہی تھا کہ اس کے ہاتھوں میں کوئی نرم سی چیز محسوس ہوئی، جیسے کسی چھوٹے سے جانور کے بال۔ یہ کیا ہو سکتا ہے؟ ہادی نے اسے چھوتے ہوئے سوچا، پھر اٹھ کر لائٹ آن کی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے دنیا کا سب سے خوبصورت منظر تھا، نہ جانے کتنی ہی دیر بنا پلکیں جھپکائے وہ اسے دیکھتا رہا، پھر کچھ دیر بعد اسے اندازہ ہوا اس منظر کو جی بھر کے دیکھنے کا حق اسے کچھ دن بعد ملے گا۔ اپنی بے خود ہوتی سوچوں کو لگام ڈال کر وہ ہانی کو اٹھانے کے لیے آگے بڑھا۔ ہانی، ہانی اٹھو، اس نے ہانی کو جگاتے ہوئے کہا۔ ہانی ابھی تھوڑی ہی دیر پہلے سوئی تھی اور اس طرح سے جگانے پر اسے بہت غصہ آ رہا تھا۔ کیا مسئلہ ہے آپ کے ساتھ؟ سونے کیوں نہیں دے رہے مجھے؟ آنکھیں ملتے ہوئے وہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ پھر خیال آیا رمضان ہے، سحری کا وقت ہو گیا۔ ہانی نے معصومیت سے پوچھا، جی نہیں محترمہ، آپ میرے روم میں آرام فرما رہی ہیں۔ کس نے کہا آپ کو کہ یہ روم آپ کا ہے اور آپ یہاں سوئیں گی؟ مجھے دانیہ آنٹی نے کہا تھا، انہوں نے مجھ سے کہا تھا کہ گیسٹ روم میں ان کی فرینڈ جو آئی ہیں
وہ سوئیں گی تو کیا مجھے اس روم میں سونے میں کوئی پرابلم ہے؟ تو میں نے کہہ دیا مجھے کیوں پرابلم ہوگی کسی بھی روم میں سونے کی، یہ کمرہ بھی اچھا ہے۔ ہانی نے معصومیت سے بتایا، ہانی یہ میرا کمرہ ہے، اسی لیے موم تم سے پوچھ رہی تھی کہ تمہیں اس روم میں سونے میں کوئی پرابلم تو نہیں ہے۔ ہادی نے اسے وجہ بتائی، کیا لیکن میں آپ کے کمرے میں کیوں سوں گی؟ حیرت سے ہانی کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی موم سے بات کرتا ہوں، یہ کہہ کر اٹھ کر وہ کمرے سے باہر جانے لگا، جبکہ ہانی اس کے واپس آنے کا انتظار کیے بنا ہی سو گئی۔ دیکھو ہادی، کوئی بھی تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر میں میری دوست آئی ہوئی ہیں اور میں نہیں چاہتی کہ ان کے سامنے کوئی بھی تماشا ہو۔ وہ پہلے ہی اس بات کو لے کر بہت شاکڈ ہیں کہ تم شادی کر چکے ہو۔ اب میں مزید لوگوں کو کوئی بریکنگ نیوز نہیں دینا چاہتی، اور ویسے بھی ہانی تمہاری بیوی ہے، اس لیے یہ سارے ڈرامے کا کوئی مطلب نہیں بنتا۔ تانیہ نے چبا چبا کر کہا، وہ صرف میری منکوحہ ہے، بیوی نہیں، صرف نکاح ہوا ہے ہمارا۔ ہادی نے سمجھانے کی کوشش کی، صرف نکاح، نکاح صرف نہیں ہوتا ہادی، نکاح کا مطلب ہے کہ تم ہانی پر پورا پورا حق رکھتے ہو، اور میں نے اپنی فرینڈز کو ہانی کو تمہاری بیوی کے طور پر ملوایا ہے، نہ کہ تمہاری منکوحہ کے طور پر، اور میں اس وقت کوئی ایشو افورڈ نہیں کر سکتی، تم آج ایڈجسٹ کر لو، اس کے علاوہ میں تمہاری اور کوئی مدد نہیں کر سکتی۔ تانیہ نے بات ختم کرنے کے انداز میں کہا، جبکہ تانیہ کی بات سن کر ہادی کمرے میں واپس آ گیا۔ ہانی مزے سے اس کے بیڈ پر سو رہی تھی، اسے تنگ کیے بغیر اپنا تکیہ اٹھا کر وہ صوفے پر آیا، لیکن ایک بھی سیکنڈ سو نہیں پایا۔ پھر سحری میں اسے اٹھایا تاکہ وہ کچھ کھا پی کر روزہ رکھ سکے۔ ان دونوں نے اکٹھے سحری کی اور یہ پہلا موقع تھا جب ہادی اور ہانی ایک ساتھ سحری کر رہے تھے۔ ہانی تمہارا شاہور روزے نہیں رکھتا؟ ہانی نے شرارت سے پوچھا۔ نہیں، وہ مسلمان تھوڑی ہے جو روزے رکھے گا، ہانی نے لاجک دیا۔ تو وہ مسلمان نہیں ہے، تمہیں اسے تھوڑی دوری بنا کر رکھنی چاہیے، ہم غیر مسلموں سے دوستی نہیں کرتے۔ ہادی کے لہجے میں صاف شرارت جھلک رہی تھی جو ہانی نوٹ نہ کر پائی۔ میں کل ہی اسے مسلمان کر دوں گی، ہانی نے فیصلہ کیا، جس پر ہادی کو اپنی مسکراہٹ چھپانا بہت مشکل لگا، اس لیے فوراً اٹھ کر باہر نکل آیا، خوب الٹ پلٹ ہو کر ہنسا۔ ہانی فجر کے بعد پھر سے ہادی کے کمرے میں سو گئی، پھر اس کی آنکھ 11 بجے کے قریب کھلی۔ ہادی کو ڈھونڈا تو وہ گھر پر نہیں تھا، تانیہ کو ڈھونڈا تو وہ بھی کہیں نظر نہ آئی، اور نہ ہی تانیہ کی سہیلیاں، لیکن جب گیسٹ روم میں جا کر دیکھا تو سب کی سب سوئی پڑی تھیں۔ یا اللہ، یہ سب تو ابھی تک سو رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ سحری کے بعد نہ سوئی ہوں، لیکن ان لوگوں نے ہمارے ساتھ تو سحری نہیں کی تھی، خیر اب میں کیا کروں اکیلے یہاں، یہی سوچتے ہوئے وہ گھر میں ٹہلنے لگی۔ سارا گھر گھومتے اسے تقریباً آدھا گھنٹہ لگ گیا۔ کراچی کی نسبت لاہور میں زیادہ گرمی تھی، اسی لیے اسے بھوک کا احساس ہونے لگا تھا۔ یا اللہ، لاہور والے کیسے روزہ رکھتے ہوں گے اتنی گرمی میں؟ خیر گرمی تو وہاں بھی کم نہیں تھی، لیکن وہاں وہ زیادہ گھر سے باہر نہیں نکلتی تھی، اور یہاں آدھے گھنٹے سے ہر طرف گھوم رہی تھی۔ واپس آئی تو تانیہ جاگ رہی تھی۔ ہانی بیٹا میرا ناشتہ بنا دو، حکم چلایا گیا۔ جی میں، ہانی تم ہی ہو نا، جاؤ میرے لیے ناشتہ بناؤ، آپ نے روزہ نہیں رکھا؟ میں روزے نہیں رکھتی، اب جاؤ میرے لیے جا کر ناشتہ بناؤ۔ گھر میں تو ہانی روزہ رکھ کر ایک بھی کام نہیں کرتی تھی، اور یہاں تانیہ نے اٹھتے ہی اسے حکم سنا دیا۔ اس کا دل چاہا کہ انکار کر دے، لیکن پھر تائی امی کی باتیں یاد آئی، تانیہ تمہاری ساس، اور اس کے سامنے کوئی تماشا مت کرنا۔ کچن میں آئی تو نوکر نے بتایا کہ اس کو مچھلی بنانی ہے، مچھلی کی بدبو سے تو اسے ویسے بھی الرجی تھی، اوپر سے روزے کی حالت میں اسے اپائیاں آنے لگیں۔ یا اللہ، اسے بناتے بناتے میرا روزہ مکروہ ہو جائے گا۔ تانیہ آنٹی کو جا کے کہہ دیتی ہوں کہ میں نہیں بنا سکتی۔ اس کو اسی طرح سے پریشانی میں دے کر گھر کی ملازمہ قریب آئی۔ ہانی میڈم، ویسے تو تانیہ میڈم نے مجھے منع کیا ہے آپ کی مدد کرنے کے لیے، لیکن میرا خیال نہیں کہ آپ روزہ رکھ کر اس کو بنا پائیں گی، آپ پلیز اپنے کمرے میں جائیں، اور جب تک یہ نہ بن جائے آپ کمرے سے باہر مت آئیے گا۔ ملازمہ کو نہ صرف ہانی بہت اچھی لگی تھی، بلکہ وہ تانیہ کے خطرناک ارادوں کے بارے میں بھی جانتی تھی، اسی لیے ہانی کی مدد کرنا چاہتی تھی، لیکن ہانی سمجھ نہیں پائی کہ تانیہ نے نوکروں کو اس کی مدد کرنے سے کیوں منع کر رکھا ہے۔ ملازمہ نے کھانا بنا کر تانیہ اور اس کی سہیلیوں کو پیش کر دیا، جبکہ وہ یہی سمجھ رہی تھی کہ کھانا ہانی نے بنایا ہے۔ تانیہ کو ہانی کو تنگ کرنے میں بہت مزہ آ رہا تھا، اسی لیے اسے مزید تنگ کرنے کے لیے اس کے کمرے میں آ گئی۔ یہ تم کیا ہر وقت یہ کھلونا اٹھا کر بیٹھی رہتی ہو؟ تانیہ نے پھاڑ کھانے والے انداز میں کہا، جس سے ہانی بری طرح گھبرائی۔ یہ مجھے بہت پسند ہے، اسی لیے میں اسے ہمیشہ اپنے پاس رکھتی ہوں۔ اسے امی کی بات یاد آئی، انہوں نے کہا تھا تانیہ کے سامنے کوئی بچگانہ حرکت مت کرنا۔ لاؤ اسے مجھے دو۔ تانیہ نے بھالو اس کے ہاتھ سے کھینچا اور اگلے ہی پل کینچی اٹھا کر اس کا سر کاٹ دیا، جبکہ ہانی حیرت اور گھبراہٹ سے دیکھنے لگی۔ یہ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے میرے شاہو کو مار ڈالا۔ ہانی رونے لگی۔ میں بابا صاحب کو بتاؤں گی کہ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا۔ اوہ ہیلو، میں تمہارے باپ سے ڈرتی ہوں اور نہ ہی تمہارے دادا سے، اور یہ سارے ڈرامے میرے سامنے مت کرنا، اور آئندہ میں تمہیں یہ بچگانہ حرکتیں کرتے ہوئے نہ دیکھوں۔ یہ کہہ کر تانیہ کمرے سے باہر نکل گئی، جبکہ ہانی بیٹھی روتی رہی۔ ہادی شام کو گھر واپس آیا، تانیہ بے چینی سے لان میں ٹہل رہی تھی۔ کیا ہوا موما، پریشان کیوں ہیں؟ ہادی نے آتے ہی پوچھا۔ ہادی، ہانی بہت رو رہی ہے۔ تانیہ نے چہرے پر دنیا جہاں کی اداسی پھیلائے کہا، ہانی رو رہی ہے مگر کیوں؟ کیا آپ نے کچھ کہا ہے؟ ہادی کا پہلا شک تانیہ کی طرف گیا تھا۔ نہیں بیٹا، میں نے کچھ نہیں کہا، میں قسم کھاتی ہوں، میں تو بس اس کا بھالو دیکھ رہی تھی، لیکن جیسے ہی وہ میرے ہاتھ میں آیا اس کی گردن الگ ہو گئی اور پھٹ کر دو حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ہانی کو لگتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے کیا ہے، ہاشم خاندان والوں نے میری بہو کو اس حد تک میرے خلاف کر رکھا ہے، اور تم کہتے ہو کہ وہ لوگ اچھے ہیں۔
میں صرف ہانی کے سامنے اچھی ساس ثابت ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ وہ ایک ذرا سی بات کو لے کر اتنا رو رہی ہے، شاید میں اپنے ارادے میں کامیاب نہ ہو سکوں۔ تانیہ نہ صرف ایک اچھی ڈائریکٹر تھی بلکہ بہت ہی اچھی ایکٹر بھی تھی، اسی لیے ہادی نے اس کی باتوں پر یقین کر لیا۔ موم آپ فکر نہ کریں، میں اس کو سمجھا لوں گا۔ لیکن ہادی، اسے لگتا ہے کہ اس کے ٹیڈی بیئر کو میں نے جان بوجھ کر پھاڑا ہے۔ میں نے کہا میں اسے سمجھا لوں گا، آپ فکر نہ کریں اور ٹینشن نہ لیں، بلکہ اس کے لیے افطاری کا کوئی اچھا سا انتظام کر دیں۔ وہ کمرے میں آیا تو ہانی بہت بری طرح رو رہی تھی۔ اس طرح سے روتے دیکھ کر ہادی کو بہت برا لگا۔ وہ اس کے قریب آیا، اسے دیکھتے ہی ہانی دوڑ کر آ کر اس کے سینے سے لگ گئی۔ ہادی، آپ کی ماما بہت بری ہیں، انہوں نے میرے شاہو کو مار ڈالا، وہ بہت گندی ہیں، میں ان سے کبھی بات نہیں کروں گی۔ میں بابا صاحب کو بتاؤں گی کہ انہوں نے میرے شاہو کو مار ڈالا۔ وہ سو سو کرتی بولتی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ نہیں ہانی، موم نے شاہو کو نہیں مارا، شاہو اپنے آپ ہٹ گیا۔ ہادی نے سمجھانے کی کوشش کی۔ نہیں ہادی، یہ دیکھیں، انہوں نے خود اس کو پھاڑا ہے، میں آپ کو دکھاتی ہوں۔ ایک منٹ، یہ کہہ کر وہ بیڈ کی طرف بھاگ گئی جہاں وہ شاہو کو گلے لگائے رو رہی تھی۔ یہ دیکھیں، اپنے ہاتھ میں بھالو رکھے وہ اس کو دکھا رہی تھی، ساتھ میں رونے کا شغل بھی جاری تھا۔ ہانی، میں دیکھ رہا ہوں۔ ہادی نے بھالو اس کے ہاتھ سے لے کر ایک طرف رکھا۔ یہاں بیٹھو آرام سے، اور اسے صوفے پر بٹھایا۔ ہانی پلیز رونا بند کرو، اور تمہیں غلط فہمی ہو رہی ہے کہ یہ موم نے کیا ہے، موم نے ایسا کچھ نہیں کیا۔ ہانی کو چپ کرانے کے چکر میں وہ نوٹ ہی نہیں کر پایا کہ شاہو کو کینچی سے کاٹا گیا ہے۔ اسے اس وقت صرف ہانی کی فکر تھی جو بہت روئی تھی۔ وہ کافی دیر سے سمجھاتا جا رہا تھا لیکن یوں سو سو کے علاوہ کچھ نہ بولی، اور پھر بولی بھی تو یہ، ہادی مجھے شاہو کا جنازہ کروانا ہے، جس پر ہادی نے بڑی مشکل سے اپنا کہکا روکا۔ کہکا ضبط کرنے کی وجہ سے اس کا چہرہ پوری طرح سے سرخ ہو چکا تھا۔ ہانی، جنازہ تو مسلمانوں کا کیا جاتا ہے، اور آج صبح سحری کے وقت تم نے ہی بتایا تھا کہ شاہو مسلمان نہیں ہے۔ ہادی نے لاجک دیا۔ ہاں تو اب کیا کریں ہم؟ ہانی نے معصومیت سے پوچھا۔ ہانی، ڈیتھ سیریمنی کرتے ہیں۔ ڈیتھ سیریمنی؟ ہانی نے دہرایا۔ ہانی، جیسے انگریز لوگ کرتے ہیں نا، عیسائی وغیرہ، لڑکے 3 پیس سوٹ پہنتے ہیں اور لڑکیاں وائٹ ڈریس اور ہاتھ باندھ کر کچھ دیر کھڑے رہتے ہیں اور پھر ایک تابوت میں باڈی کو ڈال کر اسے دفنا دیتے ہیں۔ بلکہ ویسے ہی، بالکل ویسے ہی ہم اپنی شاہو کو الوداع کہیں گے۔ ہادی نے دنیا بھر کی اداسی اپنی آواز میں سمو کر کہا۔ ٹھیک ہے ہادی، لیکن میرے پاس تو ڈریس ہے ہی نہیں۔ ہانی نے معصومیت سے بتایا۔ کوئی بات نہیں، چلو آؤ، ہم ابھی لے کے آتے ہیں تمہارے لیے وائٹ ڈریس، تاکہ تم اپنے شاہو کو الوداع کہہ سکو۔ وہ ہانی کو آگے پیچھے لگانے میں کامیاب ہو چکا تھا۔ اب وہ اس کو بازار لے کر جا رہا تھا۔ وہ اسے بازار لے کر آیا تو ہانی نے سب سے پہلے وائٹ ڈریس لیا۔ ہادی نے اس کے لیے عید کا ڈریس لیا۔ ہادی، میں ہمیشہ بابا صاحب کا دلوایا ہوا ڈریس پہنتی ہوں عید پر۔ ہانی نے بتانا ضروری سمجھا۔ کوئی بات نہیں، اس بار میرا دلوایا ہوا پہن لینا، ہادی نے مسکرا کر کہا، پھر اسے ساتھ جولری، چوڑیاں، مہندی سب کچھ لے کر دیا۔ پھر شام کو وہ جب گھر واپس آئے تو ان کی افطاری کے لیے بہت زیادہ انتظامات کیے گئے تھے۔ ہانی میری جان، میں نے سب کچھ تمہاری پسند سے بنایا ہے۔ تانیہ کا شیریں ٹپکتا انداز ہانی کو بالکل نہ بھایا، لیکن پھر بھی سکون سے افطاری کر لی کیونکہ اس نے 2 دن کے بعد چلے جانا تھا۔ بیکار میں تانیہ کو کیوں کچھ کہتی، اور اس نے یہ فیصلہ بھی کر لیا تھا کہ وہ دوبارہ یہاں کبھی نہیں آئے گی۔ افطاری کے بعد ہوئی شاہو کی ڈیتھ سیریمنی، جس پر ہادی بہت کوشش کے باوجود بھی اپنی ہنسی پر قابو نہیں کر پا رہا تھا، لیکن وہ یہ بھی جانتا تھا کہ ہانی نے اس کو ہنستے دیکھ لیا تو اس کی ناراضگی پکی، اور ابھی تو وہ اس کی محبت کو سمجھنے لگی تھی، اب تو اس کی ناراضگی کا کوئی رسک نہیں اٹھا سکتا تھا۔ ہادی آج بہت لیٹ کمرے میں آیا تھا کیونکہ تانیہ کی فرینڈز ابھی تک یہیں تھیں، اسی لیے آج پھر اسے ہانی کے ساتھ کمرہ شیئر کرنا پڑا تھا۔ رات کو اس کا موبائل بھی کمرے سے باہر رہ گیا تھا جو صبح اسے ٹیبل پر ملا۔ ہادی کمرے میں آیا تو ہانی بیڈ پر الٹی لیٹی رو رہی تھی۔ کیا ہوا ہانی، تم ابھی تک رو رہی ہو؟ اس وقت تمہیں سونا چاہیے، سحری میں اٹھنا بھی ہے۔ ہانی کا اس طرح سے ایک بے جان چیز کے لیے اس طرح رونا ہادی کو بالکل پسند نہیں آیا تھا۔ مجھے نیند نہیں آ رہی، میں روز شاہو کو حق کر کے سوتی ہوں، آج وہ نہیں ہے، ہانی نے معصومیت سے وجہ بتائی۔ یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے، اس مسئلے کا کیا حل نکالا جائے؟ ہادی نے سوچنے کی ایکٹنگ کی۔ آئیڈیا، ہادی نے چٹکی بجائی، دیکھو اب شاہو تو ہے نہیں، چلو میں ہی تمہارا شاہو بن جاتا ہوں۔ وہ فوراً ہانی کے ساتھ بیڈ پر لیٹ گیا اور زبردستی اس کے بازو اپنے گلے میں ڈالے۔ آج رات تم مجھے شاہو سمجھ کر سو جاؤ۔ اس سے پہلے کہ ہانی کچھ کہتی، ہادی نے آنکھیں بند کر لیں اور سونے کی ایکٹنگ کرنے لگا۔ ہادی کو گھورتے گھورتے کب اس کی آنکھ لگ گئی اس کو خود بھی پتہ نہ چلا، اور پھر اس کی آنکھ کھلی جب سحری میں ہادی نے اسے جگایا۔ ہادی ہانی کو تانیہ کے پاس چھوڑ کر پھر اپنے کام پر چلا گیا تھا۔ تانیہ ہادی کے سامنے ہانی کا نام اتنی محبت سے لیتی کہ ہادی خوش ہو جاتا، اور وہ بھی یہی چاہتا تھا کہ ہانی کے دل میں جو غلط فہمی تانیہ کے لیے پیدا ہوئی ہے وہ جلد سے جلد دور ہو جائے۔ ہانی جب جاگی تو کمرے میں کوئی نہیں تھا۔ تقریباً 9:30 بجے کا وقت تھا جب ہانی کمرے سے باہر آئی۔ تانیہ باہر جاگ رہی تھی۔ اسے حیرت ہوئی کیونکہ کل تانیہ 12 بجے کے بعد اٹھی تھی۔ ہانی بیٹا، اچھا ہوا تم آ گئی، میں تمہیں بتانا چاہتی تھی کہ آج میرے گھر میں چھوٹی سی پارٹی ہے جس میں شوبز کے بہت سارے لوگ شامل ہوں گے، اور ان سب کو میں اپنی بہو سے ملواؤں گی کیونکہ ہادی چاہتا ہے کہ شوبز میں سب کو پتہ چل جائے کہ اب وہ تم سے شادی کر رہا ہے، بس اسی خوشی میں چھوٹی سی پارٹی رکھی ہے۔ تم یہ ڈریس پہن کر تیار ہو جانا۔ تانیہ نے ڈریس اس کو دیتے ہوئے کہا، یہ ڈریس تو بہت عجیب و غریب ہے، میں ایسے کپڑے نہیں پہنتی۔ ہانی نے اسکائی بلیو کلر کے ڈریس کی طرف دیکھا جس کے آگے اور پیچھے دونوں کے نیک بہت ڈیپ تھے اور سلیوز کے نام پر ذرا سا بھی کپڑا نہ تھا۔ ہانی پلیز، تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کہ یہ ڈریس کتنی مہنگی ہے۔
تانیہ نے بہت سخت لہجے میں کہا، اور پلیز اب اپنے بڑے بڑے تمبو مت پہننا، ہمارے ہاں پارٹیز میں ایسے ہی کپڑے پہنے جاتے ہیں، اور اگر تم ایسے کپڑے نہیں پہنتی تو یہ سب کچھ تمہیں شادی سے پہلے سوچنا چاہیے تھا، اب تم ہادی کی بیوی ہو، تمہیں اسی طرح سے آنا ہوگا۔ تانیہ نے ڈریس اس کے حوالے کر دیا، سنو 12 بجے تک تیار رہنا۔ یہ کہہ کر وہ باہر جانے لگی۔ تو کیا آپ کی پارٹی دوپہر میں ہے؟ ہانی نے پوچھا، کیونکہ رمضان میں دوپہر میں کون پارٹی کر سکتا ہے؟ ہاں آج پارٹی دوپہر میں، اور یہ پارٹی رات دیر تک چلے گی۔ ہانی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ یہ ڈریس کیسے پہنے، لیکن مجبوری کی انتہا تھی، اس کے پاس کوئی بھی اور اتنی اچھی ڈریس نہ تھی سوائے ہادی کی دلوائی عید والی ڈریس کے، لیکن وہ ڈریس کم از کم پارٹی پہ تو نہیں پہن سکتی تھی کیونکہ ہادی نے اسپیشلی عید کے لیے لے کر دی تھی۔ پارٹی شروع ہوئی، تانیہ کے مہمان بھی آنے لگے، ایک سے بڑھ کر ایک گھٹیا اور تنگ لباس پہنے لوگ ہانی کو زہر لگ رہے تھے۔ ان دنوں میں وہ یہ تو سمجھ چکی تھی کہ یہ ان لوگوں میں ایڈجسٹ نہیں کر سکتی۔ تانیہ نے ہانی کو نیچے بلوایا تو وہی ڈریس پہن کر نیچے آ گئی۔ تانیہ نے جب ہانی کو دیکھا تو غصے سے پاگل ہونے لگی، یہ کیا تماشا ہے ہانی، یہ کیا کر دیا تم نے ڈریس کو؟ تانیہ غصے سے گھر آئی۔ تانیہ آنٹی، میں نے آپ کی دی ہوئی ڈریس کو کچھ نہیں کیا، بس اس کے ساتھ میچنگ سکارف ملوایا ہے تاکہ میں حجاب کر سکوں اور اس کے اندر اپنے آپ کو چھپا سکوں، کیونکہ مجھے اپنے جسم کی نمائش ہرگز پسند نہیں ہے، اور اگر بابا یا بابا صاحب مجھے اس ڈریس میں دیکھ لیں تو گولی مار دیں گے، لیکن پھر بھی میں نے آپ کا دل رکھنے کے لیے یہ پہنا ہے، ہانی نے احسان جتانے والے انداز میں کہا۔ تو یہ ہانی ہے، اتنی پردہ داری کیوں؟ ہما نے طنز کرتے ہوئے کہا۔ تو ان اداؤں سے میرے ہادی کو پھنسایا تم نے، انتہائی گھٹیا اور بے ڈھنگا لباس پہنے۔ ہما اس کے سامنے کھڑی تھی۔ میرے گھر کی تربیت ایسی نہیں ہے کہ میں کسی کو پھنساؤں، یہ ان لوگوں کی سوچ ہوتی ہے جو ایسے کام کرتے ہیں۔ ہانی نے بنا خوف ہما کے منہ پر جواب دیا، کیونکہ جب سے ہما اور ہادی کے افیئر کی خبر اٹھی تھی ہانی کو ہما اچھی نہیں لگتی تھی۔ اتنا مہنگا ڈریس پہن کر تم نے اس ڈریس کی انسلٹ کی ہے۔ آئی ایم سوری ہما، لیکن مجھے لگتا ہے کہ کوئی بھی کپڑا صرف بدن چھپانے کے لیے بنایا جاتا ہے، نہ کہ بدن کی نمائش کرنے کے لیے، اور میرے جسم پر پہنے گئے کپڑے یہ کام تمہارے جسم پر پہنے گئے کپڑوں سے بہتر کر رہے ہیں۔ ان سب کے ساتھ رکنے سے بہتر تھا کہ ہانی اکیلی ہی کھڑی ہو جائے۔ وہ ایک سائڈ پر بنی جگہ پر کھڑی ہو کر ہادی کا انتظار کرنے لگی۔ جب تانیہ اس کے پاس آئی، ہانی یہ لو کچھ پی لو، ایسے کیوں کھڑی ہو؟ تانیہ نے ایک گلاس اس کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا۔ آنٹی میرا روزہ ہے، ہانی نے یاد دلانا چاہا، کیونکہ کچھ دیر پہلے تانیہ نے بیوٹیشین کو اس کے کمرے میں بھیجا جس سے اس نے یہی کہہ کر واپس بھجوا دیا۔ اب تانیہ کو اس پر غصہ آ رہا تھا، اسی لیے اس نے اپنا پلان شروع کر دیا۔ یہ لوگ یہ سب کچھ نہیں مانتے، پلیز تم کچھ پی لو، اور ویسے بھی ایک روزہ چھوڑنے سے کیا جاتا ہے، اگر آپ مجھے صبح بتا دیتی تو میں روزہ چھوڑ دیتی، لیکن میں روزہ توڑ نہیں سکتی۔ ہانی نے کہا، یہ گلاس پکڑو اور اسے پیو۔ تانیہ نے حکم دیا۔ آپ کا دماغ تو نہیں خراب ہو گیا آنٹی، آپ مجھے روزہ توڑنے پر مجبور کر رہی ہیں۔ تانیہ نے زبردستی گلاس اس کے منہ کے قریب کیا۔ کتنی گندی بدبو آ رہی ہے، پیچھے کریں اسے پلیز، شراب سے بدبو ہی آتی ہے۔ خوشبو تو آنے سے رہی۔ ہما نے طنز کیا، کیا آپ لوگ شراب پی رہے ہیں؟ آپ مجھے رمضان میں شراب پلانا چاہتے ہیں؟ ہانی کو بہت دکھ ہوا، یہ لوگ خود روزہ نہیں رکھ رہے اور ان کے اعمال ہیں، لیکن اس کا روزہ بھی خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنے ڈرامے بند کرو ہانی، پیو ایسے۔ تانیہ زبردستی اس کے منہ کے بالکل قریب گلاس لے جانے لگی۔ ہانی نے ہاتھ مار کر گلاس دور پھینکا اور اس کے ایک زوردار تھپڑ تانیہ کے منہ پر دے مارا۔ سچ کہتے ہیں بابا، آپ اس قابل ہی نہیں ہو کہ آپ کو ہاشم خاندان کی بہو بنایا جائے۔ اچھا کیا تایا ابو نے آپ کو طلاق دے دی، اس سے پہلے کہ ہانی کچھ اور کہتی کسی نے پیچھے سے پکڑ کر اسے زوردار تھپڑ مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں پر ہاتھ اٹھانے کی؟ ہادی غصے سے دھاڑتے ہوئے بولا۔ اس سے پہلے کہ ہانی کچھ سمجھتی ہادی نے ایک اور تھپڑ اس کے منہ پر دے مارا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی میری ماں کو اتنی گندی باتیں سنانے کی؟ ہادی کا ہاتھ پھر سے اٹھا جس سے ہانی زمین پر جا گری۔ ماما آپ صحیح کہتی تھی، بہت بڑی غلطی کر لی میں نے اس لڑکی سے نکاح کر کے، یہ تمہیں دن رات محبت سے پیش آتی ہے اور میں تمہارے پیار میں پاگل ہو رہا ہوں، اور تم میری ماں پہ ہاتھ اٹھاؤ گی؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، مجھے آئندہ اپنی شکل مت دکھانا، بہت جلدی میں تمہارا فیصلہ کر دوں گا۔ اس کی بات سننے کے بعد ہانی زمین سے اٹھی۔ ہادی کے تھپڑ کی وجہ سے اس کا ہونٹ پھٹ گیا تھا۔ ہانی نے کچھ نہیں کہا، نہ ہی اپنی صفائی پیش کی، کیونکہ وہ سمجھ چکی تھی کہ یہ سارا ڈرامہ ہادی کو اپنے جال میں پھنسانے کے لیے کیا گیا ہے، اسی لیے دوڑ کر وہاں سے چلی گئی۔ کوئی پارٹی نہیں ہو رہی، چلے جاؤ سب کے سب یہاں سے۔ ہادی غصے سے بولتے ہوئے گھر سے باہر نکل گیا۔ ہادی کو ہانی پر ہاتھ اٹھانے کا بہت افسوس تھا، جو بھی تھا وہ اس پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہتا تھا۔ اب اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہوا، اور غصے میں وہ بہت غلط الفاظ بھی استعمال کر گیا تھا۔ بنا مکمل بات جانے اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن وہ بھی کیا کرتا؟ تانیہ اس کی ماں تھی جسے وہ بہت پیار کرتا تھا۔ اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ ہانی کبھی تانیہ پہ ہاتھ اٹھا سکتی ہے۔ وہ تو ہر کسی سے محبت کرنے والی لڑکی کبھی کسی سے اونچی آواز میں بات نہیں کرتی تھی، تو ہاتھ اٹھانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تو پھر ایسا کیا ہو گیا کہ ہانی اس حد تک آ گئی؟ یہی سوچتے سوچتے وہ گھر آ گیا۔ گھر آتے ہی اس نے پہلے تانیہ کو ڈھونڈا تھا تاکہ وہ اسے ہانی کے کیے کی معافی مانگ سکے۔ ہر جگہ ڈھونڈنے کے بعد تانیہ اسے کہیں نہ ملی، تو اس نے میڈ سے پوچھا، تانیہ میڈم اور ہما میڈم شاپنگ پہ گئی ہیں؟ ملازمہ نے جواب دیا۔ اسے عجیب لگا کیونکہ وہ اتنا پریشان تھا جب کہ اس کی ماں شاپنگ کرنے گئی تھی۔ اچھا ٹھیک ہے، روزہ کھلنے والا ہے، آپ ہانی کو باہر بھیج دیں۔ یہ کہہ کہ وہ ڈائننگ روم میں جانے لگا۔ سر، ہانی میم تو نہیں ہے؟
ملازمہ نے جواب دیا، جس پر ہادی شاکڈ رہ گیا۔ کیا مطلب ہے؟ ہانی نہیں ہے، جو بلاؤ اسے۔ ہادی کو لگا ہانی اس سے ناراض ہے، اس لیے اس نے ملازمہ سے ایسے کہنے کو کہا ہے۔ لیکن سر، ہانی میم تو جا چکی ہیں اور جاتے ہوئے آپ کے لیے اور تانیہ میڈم کے لیے ایک پارسل چھوڑ کر گئی ہیں۔ یہ کہہ کر ملازمہ 2 پارسل اٹھا کر اس کے سامنے لا کر رکھے، جس سے ایک پر ہادی اور دوسرے پر تانیہ کا نام لکھا تھا۔ ہادی نے تانیہ والے پارسل کو کھول کے دیکھا تو اس پر لکھا تھا، "آئی ایم سوری آنٹی، جو بھی تھا مجھے آپ پر ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے تھا، میں شرمندہ ہوں"، اور ساتھ وہ والی ڈریس جو اس نے شام کو پہنی ہوئی تھی۔ ہادی کو وہ ڈریس دیکھ کر اچھا نہیں لگا، کیونکہ ہانی ایسے ڈریس نہیں پہنتی تھی۔ اس نے دوسرا پارسل کھولا تو اس میں ہادی کی شاپنگ کروائی ہوئی عید کی ڈریس، چوڑیاں، مہندی اور جویلری وغیرہ تھی، جس پر لکھا ہوا تھا، "آئی ہیٹ یو ہادی"۔ آج پہلی بار ہادی کو یہ "آئی ہیٹ یو" بہت محسوس ہوا۔ کہاں جا سکتی ہے ہانی؟ وہ پریشانی سے اٹھ کھڑا ہوا اور روزہ افطار کیے بغیر ہی نکل گیا۔ ہادی نے ہانی کو ہر جگہ ڈھونڈا لیکن وہ کہیں نہیں ملی۔ اب وہ بہت پریشان ہو چکا تھا، آخر ہانی کہاں جا سکتی ہے؟ وہ ان 3 دنوں میں گھر سے باہر بھی نہیں نکلی تھی اور نہ ہی یہاں کسی کو جانتی تھی۔ ہادی ہر جگہ ڈھونڈ چکا تھا اور اب اسے چچا کے پاس جاتے ہوئے شرم محسوس ہو رہی ہے۔ چاچو سے جا کے کیا کہوں گا کہ میں نے ان کی بیٹی کھو دی؟ آج رات 12 بجے ان کی واپسی کی فلائٹ تھی اور ہانی نہیں مل رہی تھی۔ وہ گھر واپس آیا اور ملازمہ سے تانیہ کے بارے میں پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ اور ہما کمرے میں ہے۔ ہما زیادہ تر اس گھر میں پائی جاتی تھی، لیکن جب سے ہانی آئی تھی وہ یہاں نہیں آئی تھی۔ وہ تانیہ کے کمرے میں جانے لگا جب ملازمہ نے اسے روکا۔ "سر، چھوٹا منہ بڑی بات، آپ مجھے غلط مت سمجھیے گا، لیکن تانیہ میڈم نے ہانی میڈم کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا"۔ "کیا مطلب ہے تمہارا؟" ہادی کو کچھ عجیب لگا۔ "سر، پہلے دن جب آپ یہاں سے چلے گئے تو تانیہ میڈم نے ہانی میڈم سے روزے کی حالت میں مچھلی بنانے کی فرمائش کر دی اور پھر اس دن ان کے کمرے میں جا کے انہیں تنگ کرنے لگی۔ ان کے ڈانٹنے کی آواز کمرے سے باہر تک آ رہی تھی۔ لیکن سر، آج دوپہر میں تانیہ میڈم نے حد ہی کر دی، انہوں نے بیہودہ ڈریس ان کے لیے منگوایا اور پھر ان کا روزہ توڑوانے کی ضد کرنے لگی"۔ ملازمہ اسے بتائے جا رہی تھی، لیکن ہادی کو ان سب باتوں پر یقین نہ تھا۔ تانیہ میڈم انہیں زبردستی شراب پلا رہی تھیں، جس وجہ سے ہانی میڈم نے ہاتھ اٹھایا۔ تبھی آپ وہاں آ گئے۔ "بند کرو تم اپنی بکواس، تم نے کبھی موم کو شراب پیتے دیکھا ہے جو ہانی کو پلائیں گی؟ موم روزے نہیں رکھتی، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ میں کسی دوسرے کے روزے کی قدر نہ کریں۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، مجھے اپنی شکل مت دکھانا"، غصے سے کہتا ہوا تانیہ کے کمرے میں جانے لگا جب تانیہ کے کہکے کی آواز نے ہادی کے قدم روک دیے۔ "واؤ خالہ، کیا پلاننگ کی ہے"۔ ہما نہ جانے اپنی خالہ کو کون سی پلاننگ کی داد دے رہی تھی۔ "ارے یہ تو کچھ بھی نہیں، ہاشم خاندان کی لڑکی کبھی میری بہو نہیں بن سکتی۔ میری بہو تم ہو، میں تمہیں ہمیشہ سے اپنی بہو مانتی ہوں"، تانیہ نے کہا تو ہادی کے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ "تو کیا ملازمہ سچ کہہ رہی تھی؟ یہ تو وہی بتائیں گی"۔ یہ کہہ کر ایک پل کی بھی دیر نہ کرتے ہوئے ہادی نے زور سے دروازہ کھولا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ "کون سی پلاننگ کی خوشی منائی جا رہی ہے موم؟ مجھے بھی بتائیں، میں بھی جاننا چاہتا ہوں کہ کس طرح آپ نے ہاشم خاندان کی بیٹی کو رسوا کر کے میری نظروں میں گرانے کی کوشش کی"۔ ہادی غصے سے تانیہ کے قریب آ کر کھڑا ہو گیا۔ "ہادی، میں تو یہ کہہ رہی تھی کہ ہانی بس اس سے پہلے کہ ہما ہادی کو کوئی صفائی پیش کرتی"۔ ہادی زور سے دہاڑا۔ "آپ لوگ اسے زبردستی شراب پلانا چاہتے تھے، اس کا روزہ توڑنا چاہتے تھے، اسے میری نظروں میں گرا کر مجھ سے طلاق دلوانا چاہتے تھے، یہی پلان تھا نا آپ دونوں کا"۔ ہادی دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے بولا۔ ہادی تانیہ آگے بڑھی اور اسے سمجھانے کی کوشش کرنے لگی۔ "بس موم، بہت ہو گیا، اب میں اور برداشت نہیں کر سکتا"۔ "کیا بگاڑا اس معصوم لڑکی نے آپ کا؟ کیوں کیا آپ نے ایسا؟ وہ مجھے کبھی معاف نہیں کرے گی، آپ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ آج آپ نے مجھ سے میرا سب کچھ چھین لیا، نہیں، آپ کو اس کے لیے کبھی معاف نہیں کروں گا، کبھی نہیں"۔ ہادی کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ آج پہلی بار وہ کسی لڑکی کے لیے رویا تھا۔ تانیہ شروع سے ہی بے حس تھی، اس سے کبھی اپنے بیٹے کی پرواہ نہیں تھی، اسے صرف ہاشم خاندان سے ضد تھی، لیکن آج اس ضد کی وجہ سے اس نے اپنا بیٹا کھو دیا تھا۔ ہادی جا چکا تھا اور جانے سے پہلے وہ پارسل جو ہانی تانیہ کے لیے دے گئی تھی وہ بھی دے گیا تھا، جس میں سوری کا کارڈ تھا۔ تانیہ کو آج پہلی بار شرمندگی محسوس ہوئی تھی، اس کا بیٹا نہ جانے کتنے وقت تک اس کو شرم دلاتا رہا اور پھر اٹھ کر چلا گیا، اور تانیہ جانتی تھی کہ اس بار وہ ہمیشہ کے لیے جا چکا ہے۔ تانیہ نے ہادی کو فون کرنے کی بہت کوشش کی مگر ہادی نے اس کی کالز کا کوئی جواب نہ دیا۔ تانیہ اب بہت پریشان ہو چکی تھی، اس نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ اس کا بیٹا ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اسے دور ہو جائے گا۔ ہادی کو گئے ہوئے 1 ہفتہ ہو چکا تھا، اس نے تانیہ سے کوئی رابطہ نہیں کیا۔ 1 ہفتے بعد عید تھی، تانیہ جانتی تھی کہ ہادی لاہور سے باہر نہیں گیا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ گھر واپس نہیں آیا تھا۔ تانیہ نے ایک دن ہادی کے فون پر میسج بھیجا، "ہیلو ہادی، میں جانتی ہوں کہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، تم مجھے کبھی معاف نہیں کرو گے۔ ہادی، میں تمہیں بس ہاشم خاندان سے دور کرنا چاہتی تھی، یہ میری ضد تھی اور میں اپنی ضد میں اپنے بیٹے کو سمجھ نہیں پائی، اس معصوم لڑکی کے ساتھ ایسا کیا، ہو سکے تو مجھے معاف کر دینا، میں امریکہ جا رہی ہوں، اب میں تمہیں کبھی تنگ نہیں کروں گی۔ ہانی کو کہنا کہ مجھے معاف کر دے، تمہاری ماں"، جو شاید ماں کہلانے کے لائق بھی نہیں تھی۔ ہادی تقریباً 1 ہفتے سے یہاں پر تھا، وہ گھر واپس نہیں جا رہا تھا۔ اسے حورین بتا چکی تھی کہ ہانی اور بابا واپس آ چکے ہیں، پتہ نہیں ہانی نے گھر پر سب کو کیا کیا بتایا ہوگا، نہ جانے بابا اسے معاف بھی کریں گے یا نہیں۔ ہر کسی کا چہرہ بار بار ہادی کے سامنے آ رہا تھا، وہ سب سے شرمندہ تھا، لیکن اب وہ زیادہ دیر یہاں پر بھی نہیں رہ سکتا تھا، اسے واپس گھر تو جانا ہی تھا، کیونکہ اس نے فلم انڈسٹری چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا۔
ہانی اسے معاف کرے یا نہ کرے، اسے گھر تو واپس ہر قیمت پر جانا تھا۔ اسی لیے آج شام بنا کسی کو بتائے وہ واپس گھر آ چکا تھا۔ گھر آیا تو کوئی اسے بات نہیں کر رہا تھا، خاص کر بابا صاحب اس سے سخت ناراض تھے۔ اس کا مطلب تھا ہانی سب کو بتا چکی ہے۔ یہ تو جانتا تھا کہ زیادہ دیر سب اس سے ناراض نہیں رہیں گے، پھر بھی وہ سب کو منانا چاہتا تھا۔ سب سے پہلے وہ بابا صاحب کے کمرے میں آیا تھا۔ بابا صاحب، میں جانتا ہوں آپ مجھ سے ناراض ہیں، میری غلطی اتنی چھوٹی نہیں ہے کہ آپ آسانی سے معاف کر دیں، لیکن بابا صاحب میں پھر بھی آپ سے ایک موقع مانگتا ہوں، پلیز مجھے معاف کر دیں۔ ان کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھا ہادی ان سے معافی مانگ رہا تھا۔ نہیں ہادی، تم نے ہمارا بھروسہ توڑا ہے، ہم نے ہانی کو تمہارے ساتھ اس لیے نہ بھیجا تھا، وہ تمہاری ہی تھی۔ ہادی، کچھ دیر صبر کر لیتے۔ بابا صاحب کی بات ہادی کے سر کے اوپر سے گزر گئی۔ بابا صاحب، یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ ہادی نے کہا۔ ہاں ہادی، ہمارے سامنے بچہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، ہم جانتے ہیں کہ تم اور ہانی ایک ہی کمرے میں رہے ہو وہاں۔ بابا صاحب نے کہا۔ بابا صاحب، آپ اس وجہ سے مجھ سے ناراض ہیں؟ ہادی نے پوچھا۔ تو کیا اور کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ ہادی، کیا تمہیں یہ وجہ چھوٹی سی لگتی ہے کہ ہم نے تم پر بھروسہ کر کے اپنی معصوم پوتی کو تمہارے پاس بھیجا؟ وہ تمہاری ہی تھی، تم تھوڑا صبر کر لیتے۔ عید کے بعد تو ویسے بھی اس کو رخصت کرنا ہی ہے ہم نے، تمہیں ذرا شرم نہیں؟ اس کی معصومیت کا فائدہ اٹھاتے ہوئے بابا صاحب کو لگ رہا تھا کہ ہادی کے بارے میں کوئی غلط فہمی ہو رہی ہے، لیکن جس طرح وہ شرمندہ ہو رہا تھا، بابا صاحب کا شک یقین میں بدل چکا تھا۔ وہ تمہارے بارے میں کوئی بات نہیں سننا چاہتی۔ وہ جب سے واپس آئی ہے بالکل خاموش ہو چکی تھی، نہ تو پہلے کی طرح کھیلتی اور نہ ہی مستیاں کرتی ہے۔ بابا صاحب، آپ کو غلط فہمی ہو رہی ہے، میں اور ہانی ایک کمرے میں ضرور تھے، لیکن میں نے اس کی معصومیت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی۔ آپ میرا یقین کریں، آپ بے شک ہانی کو میرے سامنے بلا کر پوچھ لیں۔ ہادی کو نہیں لگا تھا کہ بابا صاحب اس معاملے میں کبھی بھی ہادی پر شک کریں گے، اس لیے بابا صاحب کی باتوں پر اسے دکھ ہو رہا تھا۔ لیکن تمہاری ماں تو کہہ رہی تھی کہ تم اس کا بہانہ کر کے ہانی کو اپنے ساتھ لے کر آئے ہو۔ ہادی کو تانیہ کو یہ لے کر ایک اور جھٹکا لگا تھا۔ اسے کبھی امید نہیں تھی کہ تانیہ اس کے اور ہانی کے کردار کو اس طرح سے مشکوک کر سکتی ہے۔ بابا، ایسا کچھ نہیں ہے، کیا آپ کو مجھ پر یقین نہیں؟ ہادی نے یقین سے پوچھا تھا۔ ہادی، مجھے تم پر یقین ہے، لیکن میں کیا کروں؟ ہانی کچھ دن سے بہت الجھی ہوئی ہے، کسی سے بات نہیں کرتی، پتہ نہیں اس کو کیا ہو گیا ہے، کتنی شرارتی تھی اور اب کمرے سے باہر ہی نہیں نکلتی۔ بابا صاحب سے کچھ دیر ادھر ادھر کی باتیں کرنے کے بعد ہادی کمرے سے باہر نکلا۔ ہادی گھر میں سب کو منا رہا تھا، لیکن یہ جان کر بہت حیرت ہوئی کہ سب اس سے رابطہ نہ کرنے کی وجہ سے ناراض تھے، اور اسے لگ رہا تھا کہ ہانی کو تھپڑ مارنے کی وجہ سے سب ناراض ہیں، جبکہ گھر میں یہ بات کوئی جانتا ہی نہیں تھا۔ شاید جان بھی جاتے اگر پارٹی میں ان کے فرینڈز کے علاوہ اور لوگ ہوتے۔ ہادی نے یہ بات ہی دبا دی تھی اور میڈیا تک آنے ہی نہ دی، کیونکہ اس سے ہانی کی بدنامی ہو سکتی تھی۔ یہاں تک کہ ہانی نے بابا سے کہا تھا، ہادی خود اسے ہوٹل تک چھوڑ کر گیا ہے۔ ہادی سب کو لے کر پرسکون ہو چکا تھا سوائے ہانی کے۔ وہ ہانی سے بات کرنا چاہتا تھا، اسے معافی مانگنا چاہتا تھا، لیکن اس نے کمرے سے نہ نکلنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اب اسے ہانی کو منانا تھا کسی بھی حال میں۔ ویسے اتنی بڑی بات گھر میں نہ بتا کر ہانی نے سمجھدار ہونے کا ثبوت تو دے ہی دیا تھا، لیکن اس کی یہ سمجھداری ہادی کے لیے خطرے کی گھنٹی بجا رہی تھی۔ ہادی کچھ سوچ کر اس کے کمرے کی طرف آیا تو وہ کمرے سے باہر نکل رہی تھی۔ آج پہلی بار ہانی کے ہاتھ میں ٹیڈی بیئر نہیں تھا۔ اسے بہت برا لگا، کیونکہ اب اسے یقین آ چکا تھا کہ اس دن بھی ہانی سچ ہی بول رہی تھی۔ ہانی، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، ہادی نے اس کا راستہ روکتے ہوئے کہا۔ ہانی جانتی تھی کہ جب تک وہ اس کی بات نہ سن لے وہ اس کا راستہ نہیں چھوڑنے والا، لیکن تب ہی وہاں رشیدہ نظر آئی۔ تائی امی، ہادی میرا راستہ نہیں چھوڑے۔ ایک بھی سیکنڈ ضائع کیے بغیر ہانی نے ہادی کی شکایت لگا دی۔ ہادی اسے دیکھ کر رہ گیا۔ ہادی، کیوں تنگ کر رہے ہو اسے؟ ویسے بھی کچھ دنوں سے اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، رشیدہ نے اسے ڈانٹا۔ ہادی نے فوراً ہانی کا راستہ چھوڑ دیا۔ ہانی جاتے جاتے پلٹی۔ آئی ہیٹ یو، ہمیشہ والی لائن، آئی لو یو ٹو، ہادی نے مسکرا کر کہا اور نکل گیا، جبکہ اس بار ہانی اسے دیکھ کر رہ گئی۔ ہادی، تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے، ہم نے کہہ دیا یہ ممکن نہیں ہے تو نہیں ہے۔ کیوں ممکن نہیں ہے بابا صاحب؟ اگر آپ عید کے بعد رخصتی کرنے کے لیے تیار ہیں تو عید سے پہلے کیا فرق پڑ جائے گا؟ فرق پڑے گا ہادی، تمہیں اتنی بھی کیا بے صبری؟ بابا صاحب نے اسے ڈانٹتے ہوئے کہا۔ مجھے کوئی بے صبری نہیں ہے بابا صاحب، ہانی مجھ سے ناراض ہے، میں اسے منانا چاہتا ہوں، ہادی نے بچوں جیسا منہ بناتے ہوئے کہا، جس پر بابا صاحب ہمیشہ پھنس جاتے تھے۔ ہادی، جاؤ ہمارے کمرے سے، اس طرح سے ہمارے سامنے منہ مت بناؤ، اس بار ہم نہیں ماننے والے۔ بابا صاحب اپنی ضد پر اڑے تھے۔ نہیں بابا صاحب، آپ صرف اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نہیں ماننے والے، لیکن دل سے آپ مان چکے ہیں، ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ نہیں مانے ہیں ہم دل سے، ابھی جاؤ یہاں سے، بابا صاحب نے کہا۔ لیکن بابا صاحب، آپ کی مسکراہٹ بتا رہی ہے کہ آپ مان چکے ہیں، ہادی نے جال بچھایا۔ ہم کب مسکرائے ہادی؟ ہم نہیں مسکرائے، ہم نہیں مان رہے ہیں نا، چاہتے ہو بھی۔ اس کی بات سن کر بابا صاحب کو ہنسی آنے لگی، جسے انہوں نے دبانے کی کوشش کی۔ نہیں بابا صاحب، یہ چیٹنگ ہے، آپ مان چکے ہیں، اب بس اوپر سے کہہ رہے ہیں کہ نہیں مانے۔ ہادی ان کی کوئی بھی بات کسی کھاتے میں نہیں لا رہا تھا۔ ہادی، اب نہیں مانے ہیں، بابا صاحب نے سمجھانے کی کوشش کی۔ جی نہیں، آپ مان چکے ہیں، اور اب میں سب گھر والوں کو بتانے جا رہا ہوں۔ اس سے پہلے بابا اسے منع کرتے وہ کمرے سے باہر بھاگ گیا۔
بابا صاحب نے کبھی ہادی کی بات نہ ٹالی تھی۔ ہادی تو ہمیشہ ہی ان کا لاڈلا تھا۔ انہوں نے جب ہانی سے پوچھا تو اس کے کچھ بولنے سے پہلے جواب بلال کی طرف سے آیا۔ بابا صاحب آپ کیوں پریشان ہو رہے ہیں؟ عید کے بعد بھی تو رخصتی ہونی ہے۔ اگر آپ پہلے کرنا چاہتے ہیں تو بھی ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ ایک مان تھا اپنے باپ کا ایک بیٹی پر۔ ہانی بنا کچھ بولے شادی کے لیے تیار ہو گئی۔ زیادہ رسمیں نہیں کی گئی اور نہ ہی زیادہ مہمان بلائے گئے۔ ہانی کو مہندی کی رسم پسند تھی، اس لیے مہندی کا فنکشن اسپیشلی اس کے لیے رکھا گیا۔ بابا صاحب نے اس کی جلدی شادی کی وجہ اپنی طبیعت بتائی، جس کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوا کہ سکینہ تاریخ لینے آ پہنچی۔ پھر کیا تھا، دونوں بہنوں کی شادی ایک ہی دن ہو گئی۔ ولیمہ عید کے بعد طے پایا اور یوں ہانی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہادی کی ہو گئی۔ ہانی کی رخصتی ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں ہوئی تھی، جبکہ حرین کو دوسرے گھر جانا تھا، جس کی وجہ سے سب کی آنکھیں نم تھیں۔ ہانی اس کے گلے لگ کر بہت روئی اور اس طرح عید سے ایک دن پہلے ہی دونوں بہنیں رخصت ہو گئیں۔ ہادی کمرے میں آنے کے لیے جتنا بے چین تھا اتنا ہی پریشان بھی تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ہانی اس سے بہت ناراض ہے۔ ہادی نے بابا صاحب کو سب کچھ بتا دیا تھا کہ کس طرح تانیہ نے اسے بدگمان کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد وہ اسے بہت ناراض ہوئے، لیکن وہ جانتے تھے کہ ہادی ہانی سے محبت کرتا ہے اور وہ خود بھی یہی چاہتے تھے کہ ہادی ہانی کو منا لے، اس لیے وہ ان کی شادی کے لیے تیار ہو گئے۔ بابا صاحب آپ فکر نہ کریں، مجھے ہانی کے پیر پکڑنے پڑے، اس کے ہاتھ جوڑنے پڑے، سب کچھ کروں گا، لیکن آج میں اسے منا لوں گا۔ ہادی نے اپنے ارادے بابا صاحب کو بتائے۔ ہادی امید تو ہم بھی یہی کرتے ہیں کہ تم اسے منا لو گے، لیکن تم نے اسے بہت ہرٹ کیا ہے۔ ہمیں کبھی نہیں لگتا تھا کہ ہانی اتنی سمجھداری سے کام لیتے ہوئے گھر میں کسی کو نہیں بتائے گی، لیکن اس نے گھر میں کسی کو نہیں بتایا۔ اب تم نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اسے منانا ہوگا۔ جی بابا صاحب، وعدہ کرتا ہوں میں اسے منا لوں گا۔ یہ کہہ کر وہ بابا صاحب کے گلے لگا اور کمرے کے اندر جانے لگا۔ ہانی بیڈ پر گھونگھٹ لیے بیٹھی تھی جب ہادی آہستہ سے چلتا ہوا اس کے قریب آ بیٹھا اور محبت سے اس کا گھونگھٹ اٹھایا۔ بہت خوبصورت لگ رہی ہو ہانی۔ اس کے اس طرح سے کہنے پر ہانی کی جھکی نظریں مزید جھکی۔ میں جانتا ہوں تم مجھ سے ناراض ہو، میں نے تمہیں بہت ہرٹ کیا ہے نا؟ یقین کرو ہانی، میں ایسا کبھی نہیں کرنا چاہتا تھا، مجھ سے غلطی ہوئی ہانی۔ کیا میں تمہاری معافی کے قابل ہوں؟ ہادی نے اس کے دونوں ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہانی نے نظر اٹھا کے اسے دیکھا تو وہ بہت امید بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ نہیں مانو گی ہانی؟ ایک اور سوال آیا۔ ہانی کچھ نہ بولی۔ کیسے مناؤں تمہیں یار؟ غلطی کی سزا تو سوری ہی ہوتا ہے نا؟ ہادی نے پھر کوشش کی۔ اس بار بھی وہ کچھ نہ بولی تو ہادی نے اس کے سامنے اپنے ہاتھ جوڑ دیے۔ ہادی آپ کیا کریں؟ ہانی نے فوراً اس کے دونوں ہاتھ تھام کر کھولے۔ اپنی روٹھی ہوئی بیوی کو منا رہا ہوں، ہادی نے بہت محبت سے کہا۔ کوشش کے باوجود بھی ہانی کی آنکھیں چھلک پڑیں۔ ہادی نے بے اختیار اسے باہوں میں بھر لیا، پھر ہانی اس کے گلے لگ کر روئی اور پھر روتی ہی رہی۔ آپ بچپن سے مجھے تنگ کرتے ہیں، اس کے سینے پر سر رکھے ہانی نے شکایت کی۔ آئی پرومس آئندہ کبھی تنگ نہیں کروں گا۔ ہادی نے اس کا ماتھا چوما۔ میرا ٹیڈی لے لیتے ہیں، سو سو کرتی ایک اور شکایت آئی۔ یار آج تو میں خود تمہارے لیے ٹیڈی لے کے آیا ہوں، ایک منٹ رکو میں بھی آتا ہوں۔ ہادی نے اسے خود سے الگ کیا اور اٹھ کر ڈریسنگ روم میں گیا، اور جب واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں بالکل شاہو جیسا ٹیڈی بیئر تھا، جسے دیکھتے ہی ہانی ناچ اٹھی، اس بات کی پرواہ کیے بغیر کہ وہ دلہن ہے۔ لیکن جب یاد آیا تو شرما کے بیٹھ گئی۔ ہادی کو اس کی اس حرکت پر بہت پیار آیا اور اس کے بالکل قریب آ گیا۔ ہانی کنفیوز ہوئی۔ اب نے میرا کمرہ بھی چھین لیا۔ اسے ایک اور شکایت یاد آ گئی، لیکن اب تو تم اسی روم میں آ گئی ہو ہمیشہ کے لیے۔ ہادی نے اسے یاد دلایا اور اس کے مزید قریب آیا، اور ہانی مزید کنفیوز ہو گئی، شرم کے مارے اپنی پلکیں تک نہیں اٹھا پا رہی تھی۔ ہانی کا تو آج ہر انداز ہی نرالا تھا۔ ہادی نے اس کے جھمکے کو چھیڑا۔ آپ کی وجہ سے بابا صاحب نے پہلی بار مجھے ڈانٹا تھا۔ ہادی کو پٹری سے اترتے دیکھ وہ پھر سے بولی، اب تم روز بابا صاحب سے میری شکایتیں کر کے مجھے ڈانٹ پڑوانا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے۔ ہادی نے جھک کر اس کے گال کو چھوا۔ ہادی وہ اب نے مجھے تھپڑ مارا تھا، یہاں بہت درد ہوا تھا، ہانی نے اپنے گال پہ ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہادی کو برا لگا۔ آئندہ ایسی غلطی کبھی نہیں ہوگی ہانی۔ ہادی نے اسے ایک بار پھر اپنے سینے میں بھینچ لیا۔ او شٹ! ہادی نے اسے خود سے الگ کر کے اپنے ماتھے پہ ہاتھ مارا۔ کیا ہوا؟ ہانی نے پوچھا۔ یار تمہارا گفٹ میں بابا صاحب کے کمرے میں بھول آیا، ہادی نے بتایا۔ اب تک تو بابا صاحب سو چکے ہوں گے، کیسے لاؤں؟ کوئی بات نہیں، صبح دے دیجیے گا، ہانی نے مسئلے کا حل بتایا۔ ارے نہیں، تمہیں گفٹ نہ دے کر میں اپنی ویڈنگ نائٹ برباد نہیں کرنا چاہتا، ہادی اتنا بے ساختہ بولا کہ ہانی کی نظریں ہی جھک گئی۔ پھر کچھ سوچتے ہوئے ہادی نے اپنے گلے سے چین نکالی، وہی ڈبل ایچ والی چین نکالی جو ہانی کو لگتا تھا کہ حرین اور ہادی کے نام کی ہے۔ ہانی، یہ چین مجھے بابا صاحب نے دی تھی جب میں اس گھر میں آیا تھا، ہماری دادی کا نام حمیدہ تھا، اور یہ چین ہاشم اور حمیدہ یعنی کہ ہمارے دادا دادی کی محبت کی نشانی ہے، جو آگے چل کر انشاءاللہ ہماری محبت کی نشانی بنے گی۔ اس کی بات سن کر ہانی کو شرمندگی نے آ گھیرا اور اسے بتا بھی نہیں پائی کہ وہ اس چین کے بارے میں کیا کیا سوچتی رہی، کبھی اپنی بہن حرین کو لے کر تو کبھی اس ہما کو لے کر۔ یا اللہ، میری زندگی میں جتنے بھی لوگ آئے سب کا نام ایچ سے کیوں شروع ہوتا ہے؟ ہادی نے محبت سے چین اس کے گلے میں پہنائی۔ آج یہ چین بھی بہت خوبصورت لگ رہی ہے۔ ویسے اتنے سالوں میں ہانی نے ہادی کی چین کے بارے میں کیا کیا نہ سوچا، اگر کچھ نہیں سوچا تو یہ کہ اس کا نام بھی تو ایچ سے شروع ہوتا ہے۔ خیر، عقل دیر آئے درست آئے۔ خود پہ ہنستے ہوئے اپنا سر ہادی کے سینے پر رکھ دیا۔ ویسے ہانی، ایک بات کے لیے میں بھی تم سے ناراض ہوں، ہادی نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ کون سی بات کے لیے؟ ہانی نے پوچھا۔ وہ ڈریس اور عید کی چیزیں جو میں تمہارے لیے لایا تھا، تم نے واپس کیوں کی؟ ہادی نے روٹھے پن سے پوچھا۔ وہ میں ناراض تھی نا، ہانی نے معصومیت سے بتایا۔ تو کیا اب جب بھی تم مجھ سے ناراض ہوگی
تو میری دلوائی ہوئی چیزیں واپس کر دو گی؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں کہ آپ مجھے کبھی روٹنے نہیں دیں گے، ہانی نے منہ بسوڑتے ہوئے کہا، جس پر ہادی کہکا لگا کر ہنسا۔ ہادی نے کھینچ کر اسے خود سے قریب تر کر لیا اور اس کے لرزتے لبوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ اب جب بھی تم مجھ سے روٹھو گی میں تمہیں ایسے ہی مناؤں گا۔ یہ کہتے ہوئے ہادی مزید اس پر جھکا۔ آئی لو یو ہانی، وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولا۔ آئی لو یو ٹو ہادی۔ ایک بار پھر سے شرماتی گھبراتی اس کے سینے میں اپنی پناہ ڈھونڈنے لگی، اور عید سے پہلے اس آخری شب نے ہانی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے صرف اور صرف ہادی کا کر دیا۔ ہادی ابھی عید کی نماز ادا کر کے آیا تھا، سب سے عید مل کر وہ ہانی کو ڈھونڈنے لگا۔ امی اور چاچی حورین کا ناشتہ لے کر جا رہی تھیں، عید کے ساتھ شادی کی ساری رسمیں بھی ادا ہو رہی تھیں۔ وہ صبح مسجد گیا تو ہانی سو رہی تھی، اسے جگائے بغیر وہ چلا گیا۔ اب تقریباً آدھے گھنٹے سے وہ واپس آیا تھا مگر ہانی کہیں نہیں تھی۔ اسے ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہ کمرے میں آیا تو محترمہ ابھی تک تیار ہو رہی تھی۔ اس نے ہادی کا دلوایا ہوا ڈریس پہنا تھا۔ ہادی وہی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر کھڑا ہو گیا۔ ہانی کا سارا دھیان اس کی تیاری پر تھا، اس کو ہادی کے آنے کا احساس نہ ہوا۔ تو پھر آخرکار ہادی کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہادی اس کے قریب آیا اور آہستگی سے اسے اپنی باہوں میں بھر لیا۔ عید مبارک جانو، محبت سے کہا۔ خیر مبارک، آپ کو بھی عید مبارک۔ شرماتی گھبراتی اس کی باہوں سے اپنا آپ چھڑواتی بولی، خیر مبارک، لاؤ میری عیدی دو۔ اس کے چھڑوانے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے بولا، میں دوں؟ ہانی حیرت سے بولی، ہاں تو؟ ہادی اسی کے انداز میں بولا، جناب بڑے دیتے ہیں عیدی، چھوٹے نہیں۔ ہانی نے اس کی معلومات میں اضافہ کرتے ہوئے کہا، جبکہ اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش اب بھی جاری تھی۔ جی نہیں جناب، عیدی ان کو ملتی ہے جو عید ملتے ہیں۔ ہادی نے شرارت سے کہتے ہوئے اسے اپنے اور قریب کیا۔ ہاں تو اب میں ابھی تو ملی ہوں آپ سے عید، لائن دے میری عیدی۔ ایک منٹ محترمہ، تم کب ملی مجھ سے عیدی؟ ہادی نے ایکٹنگ کرتے ہوئے کہا، ارے ابھی تو ملی۔ ہانی آخرکار اپنا آپ چھڑوانے میں کامیاب ہو گئی۔ محترمہ وہ میں ملا تھا، تم نہیں، تمہارا ملنا بھی باقی ہے، اور اسے اپنے باہوں میں اٹھا کر بیڈ پر لے آیا۔ جانو آج تو تم عیدی لو نہ لو لیکن میں تو دل کھول کر عیدی وصول کروں گا، ہادی نے شرارت سے کہا۔ ہادی وہ دیکھ رہا ہے؟ ہانی شرماتی کپکپاتی آواز میں بولی، کون دیکھ رہا ہے؟ اس پر جھکتے جھکتے ہادی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ وہ شاہو، اس نے اپنے بھالو کی طرف اشارہ کر کے مختصر سا جواب دیا۔ او سالہ صاحب، ان کو میں کیسے بھول گئی، یہ بھی تو ہمارے کمرے میں رہتے ہیں، ہادی نے حیران ہوتے ہوئے کہا، جبکہ اگلے ہی پل ہانی کا دوپٹہ اتار کر شاہو کے منہ دے مارا۔ اب تو نو پرابلم، ہادی نے اس پر جھکتے ہوئے کہا، جبکہ ہانی نے اپنا آپ اس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا۔ تانیہ نے فون کر کے سب سے معافی مانگی اور سب نے کھلے دل سے معاف کر دیا۔ ہانی نے معافی مانگی کیونکہ ہانی کو اپنے کیے کی شرمندگی تھی۔ معافی مانگنے کے بعد تانیہ ہادی کو واپس فلم انڈسٹری میں کام کرنے کا کہہ رہی تھی، لیکن ہادی نہ مانا۔ بہت منتیں کرنے کے بعد بھی ہادی نہ مانا تو تانیہ نے اسے مزید فورس نہ کیا، کیونکہ وہ جانتی تھی ہادی ایک بار کسی کام سے انکار کر دے تو واپس کبھی اس کی نہ ہاں میں نہیں بدلتی۔ اچھا کیا تم نے ہادی، اب مزید یہ سب کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، ہم بہت خوش ہیں۔ بابا صاحب اس کی فلم انڈسٹری چھوڑنے پر بہت خوش تھے۔ ہادی خود بھی کافی مطمئن تھا۔ حورین آئی تو وہ ہانی کو چھیڑنے لگی، بولنا ہانی، ہادی رومانٹک ہے یا نہیں؟ رومانٹک نہیں، بہت 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 رومانٹک ہے، 6 سال فلم انڈسٹری میں کام کر کے یہی سب کچھ سیکھا ہے۔ ہانی کافی چڑی ہوئی تھی اور اس کا غصہ ہادی نے نوٹ کیا تھا۔ اے محترمہ، پہلے تو کبھی پرابلم نہیں تھی تمہیں میری فلم انڈسٹری میں کام کرنے سے، اب کیوں؟ ہانی کمرے میں آئی تو ہادی نے پوچھا، پہلے میں نے کبھی آپ کی فلموں کے ٹریلر نہیں دیکھے تھے، شرم نہیں آیا آپ کو کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح سے رومانس جھاڑتے ہوئے؟ ہانی کافی غصے میں تھی۔ ہانی نے اس کی فلم کے ٹریلر دیکھ لیے تھے جن میں وہ کسی لڑکی کے ساتھ رومانس جھاڑ رہا تھا۔ جانو جی، ان کے ساتھ ٹریلر رومانس کیا ہے، فلم صرف تمہارے ساتھ کی ہے، ہادی نے کہتے ہوئے اسے کھینچ کر اپنی باہوں میں لے لیا۔ مسٹر ہادی ہاشم، میں نے عید کا سارا دن روم میں نہیں گزارنا، ہانی نے اسے خود سے دور کرتے ہوئے کہا، لیکن میں نے تو گزارنا ہے نا۔ اسے پھر سے پکڑ کر اپنے قریب کیا، تو اکیلے گزارے؟ کہتے ہی بھاگ کر وہ دروازے پر آ پہنچی، جاؤ رات کو تو میرے ہاتھ ہی آؤ گی نا، گن گن کر بدلہ لوں گا، جب سارے حساب بے باک ہوں گے پھر پچھتاؤ گی مجھ سے دور جانے پر۔ وہ ہنستے ہنستے بھاگ گئی اور ہادی نے شاہو کو پکڑ لیا۔ دیکھ رہے ہو سالہ صاحب، تمہاری بہن کس طرح سے تنگ کرتی ہے مجھے، ہادی نے آہ بھرتے ہوئے کہا، چاہوں گا میں تجھے ہر دم، تو میری زندگی، مانگوں رب سے تیری خوشیاں، تو میری ہر خوشی۔ شاہو کو اٹھا کر گنگناتے ہوئے وہ خود بھی کمرے سے باہر نکل آیا۔